इंसाफ इस्लामाबाद through its authorized person and others. खान साहब जजमेंट आ गया है, आपने पढ़ लिया? जी, just I've just जी gone through it. Very well written judgment, sir. My request is that Mr. Ali Zafar has been counselled before the Election Commission as well as the Peshawar High Court. whoever wants to argue, we have no issue. Yes. जो मर्जी आप आर्ग्यू करना But चाहें. I'll stick to the constitutional questions arising out of this case. So Mr. Zafar will first address the court. Your Lordship, the detailed order has now come, so we'll be able to focus more on that order. The short order, of course, did not have the reasons. My submissions, Your Lordship, let me sum up my submissions that I'll be making today. Zafar साहब, sorry अली ज़फ़र साहब, वो आप कीजिएगा, उन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट फ्रेम किए हैं, पेज 8 के ऊपर आप जजमेंट के देख लें. Judgment. Territorial jurisdiction of this court and maintainability of the petition to question the order of constitutional body. और दूसरा है whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party elections of PTI. Please argue as you want to argue. Thank you, sir. ये बता रहा हूँ आपको, ये 2 पॉइंट. दो पॉइंट है. I fully understand that, and I think my arguments will be limited to those also, because I think I'm also running against time. Today is the last day for. Your Lordship, You are running against time, but we have another additional burden. We have to actually write an order. yes, of course. That is always the burden of the court that we lawyers can get away with. We just argue and leave. Your Lordship, my submission. First of all, just tell me, you represent everybody? G. Okay, petitioners. No, not the petitioners, respondents. Respondents, G. All of them. All of them. And Mr. Hamid Khan will supplement on constitutional Points. Correct. On certain points that. Your Lordship, to sum up my points will be as follows. I think you represent all the respondents. Sorry, not all the respondents, all the please check. petitioners who have become No, respondents. please just tell us so we can record it. You must be representing 1, 2, 3, 4. Who all do you represent? G. For response, because we have to write in our order for respondent sir. numbers. Petition then. Petition. Page 1 pe, array of the parties is there. I don't. Your Lordships, I represent 1 to 8. 1 to 8. And what about 9 and onwards? They are the. No, just run through the names. Ji. We don't want to make a mistake. Raja, Tahir, One, Nawaz, two- Basi. No, just read to yourself. Right. Pakistan Tehreek-e-Insaf. No, 1 to 8 you represent. Ji. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. To 22. You represent, then they've added pro forma respondents. You don't represent. I don't represent them. Okay, fine. Chale, please proceed. Sorry, I'll just be nudging you along because there is a timeline. Absolutely. I'll in fact appreciate that because I've formulated some points with the view of timing. And I know that your Lordship has to write a judgment. So my first proposition, your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP any jurisdiction or power to scrutinize
intra-party elections and declare them void, and further to deny the electoral symbol, common electoral symbol, to a political party on the basis of any alleged irregularities in the intra-party elections. That is my point number one I'll be arguing on. Point number two, Your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol. Just slow down. Contesting elections with a unified symbol falls squarely. Unified symbol falls with the unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point of the same one. Just ending, closing it now. This right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution
states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, that my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in? A discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face. Mala fide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court because PTI is a political party which is a private association of citizens. And the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship.
Now, Your Lordship, will see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23, directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms, 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship,
on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed
a federal commission. If I may interrupt you, yesterday Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspect, Secretary General and all that, and I may repeat for your benefit that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever other requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to,
in these related proceedings. I'm not challenging them, Ji. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, sort of, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I I have bilkul understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Let me start with the facts first, then we come, if we can just start with the 14 members. destroy my scheme of arguments. Okay, fine, okay, fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90 जी. हमने जो पेज ये आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया. जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख पहली तारीख सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है. फिर पोलिंग डे एट पिशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे ऑल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वॉज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ईसीपी में. जी. ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. Somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे. तो अब उन्होंने देखा इन सब चीजों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट. आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन. जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते हैं. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं I've got that. You may ignore the with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate, because every election we will find some more this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक जी ठीक. So your lordship, coming back to my point, so एक order है जो Election Commission of Pakistan ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि hold हुआ था. They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा. लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the General Secretary and the appointment of the Federal Commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या uncontested क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the Election Commission is concerned, they have no cavil with this. Your Lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, Your Lordship,
they have done two things: taken away the, not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका election No, वो तो हमने note कर लिया. आप please proceed. Now, what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is. No, But a symbol, Your Lordship, is a fundamental right. I want to point out that. A symbol. when you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं. बहुत पहले जा सकते हैं. At least when I I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं. But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाजे तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन रीसेंट मेमोरीज एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच एग्जिस्ट टुडे, लेट्स पुट इट दिस वे, द फर्स्ट ब्रंट वाज रिसीव्ड बाय द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. द स्वॉर्ड वाज आई थिंक द सिंबल, तलवार. फिर वो पहले नॉन पार्टी इलेक्शन ये वो वगैरह हो गया. फिर द सेकंड ब्रंट, then the parliamentarians and various other things, then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can you start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament, as I've repeatedly stated. You will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it.
बिल्कुल तो सही। ये जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। ठीक है, मैं जिस तरह लूंगा, changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. ठीक है, I'm not saying take it away. It's your call. नहीं, मैं जो I'll be totally non-political on in my arguments, Your Lordship, as always. There's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the mala fide in fact in law, I will be more relying on procedural mala fide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of mala fide in fact? Because it's very important. Ji, you have to answer this. When I use the word mala fide in fact, maybe I was wrong in saying. In terms of you can withdraw it if you want to. You don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying mala fide. I'm not saying mala fide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I am not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, maybe I at least the fundamental question is if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just a right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But so I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए. तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है.
और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को, मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए। आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इन पर, हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना। अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं। आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है। तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए। फिर वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पर आऊंगा। मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना, तो not only violation of the appointment. There are certain violations. Not If you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear that ECP is not saying that. I have read it. नहीं उसका नहीं है, वो टोटल कह रहे हैं ना वो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर। They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए, पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22 पेज बताइए प्लीज। पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1 नहीं सॉरी पेपर बुक नंबर 3 पेपर बुक ये पेपर। Your Lordship want me to read at which para? पैरा 22 से आप आगे चलेंगे तो according to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the Secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above-mentioned Clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by Chief Organizer till the announcement of intra-party election of the Federal EC, by the Federal EC. However, it would be the Chief Organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first
first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. आगे As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. जी जी आगे The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where a specific procedure is provided for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not जो gone into deficiencies उन्होंने बताई हैं ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, not on the question कि आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, not on the question कि आपकी शेड्यूल. अली ज़फर साहब जी, That is what I'm saying. नहीं मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं मैं कह रहा हूँ देखिए मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तुम अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए या नहीं आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं. शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को ही उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं, उन
ان پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ بتا دیں, اور اگر آپ نے کر دیا ہے بھروسہ وہ ہمیں کچھ تو دکھا دیں نا ہمیں کہ واقعی کچھ ہوا تھا. کاغذ کا ٹکڑا, کل سپوز اکبر ایس احمد ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آتے ہیں, اس پہ آپ کی پارٹی کا نام ٹائپ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور الیکشن اپنا نام لکھ دیتے ہیں انپوز, تو ہمارے پاس 2 کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے, کس کو ہم مانیں گے؟ تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں انہوں نے تو گھر میں بیٹھ کے کر دیا, میں نے تو جا کے الیکشن نامینیشن پیپر تھا, اتنے لوگوں نے نامینیشن پیپر دیا, اتنے ووٹر آئے تھے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ چکا ہوں سر, میں آپ نے پہلے بھی ریپیٹ کیا. میں اب وہ اس طرح سے چلا گیا الیکشن کمیشن یا اس طرف, میں بالکل, میرا خالی پوائنٹ یہ تھا کہ ابھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم تو بڑے آپ کے کانسٹیٹیوشن سے متاثر ہوئے کہ آپ الیکشن, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ڈیموکریٹک بنا رہے ہیں. آپ کی بالکل بجا بات ہے, لیکن الیکشن کمیشن اس طرف نہیں گیا. دیٹ از آل دی پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. سو کمنگ ٹو دی سمبل سے ظفر صاحب, جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. یہ جو ججمنٹ از امپیون بفور اس, has also not gone into that. ٹھیک ہے, اس میں پیرا 19 میں آپ دیکھیے ان کی جو فائنڈنگز ہیں, جو ان کا ریشو آف دی ججمنٹ ہے, they have held that the election commission has no jurisdiction Exactly, sir. the intra party election. So پہلے ہم نے وہ تھریشولڈ کرنا ہے کراس. دوسری ہو گئی نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو نوٹ کرایا. You are supporting the judgment of the Peshawar High Court. I am. So then you have to show from different provisions of law that is what I'm saying. اس لیے پہلے میں وہ کر رہا ہوں, then I'll come to this point also. فرض کیجئے دیکھ ہی نہیں سکتے, تو then there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly, that is my point. لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سیدھے ججمنٹس پہ آ جاتے ہیں. پہلے آپ ذرا سے فیکچوئل چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں نا, تو پھر ججمنٹ کو اس نظر سے دیکھیں گے. اب آپ ایک ججمنٹ, آپ بالکل بے نظیر کا ججمنٹ ہے, ہمیں پتا ہے وہ ججمنٹ ہے, اس سے ہم ڈس ایگری بھی نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کوئی بات کو آگے بڑھائے گا نہیں. جو جج صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, پیراگراف پڑھنا چاہتے ہیں خوشی سے پڑھیے, روک نہیں رہے ہم آپ. جو جج صاحب نے کہا دیٹ از ویئر آئی ایم گوئنگ فرسٹ, ٹھیک ہے, یہ الیکشن میں دیکھنا. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کیا کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو. کیا کریں, فائنڈنگ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی میوچلی ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہے مجھے. جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر ایک جگہ ہے نہیں. اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا 200 کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. دیر از نو جوریسڈکشن دے ہے. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجیے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, بٹ اف آئی کین پروسیڈ. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ کا. اس میں پہلے ہی انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, دی پیٹیشنرز ہیو کویسچن دی امپیون آرڈر آن لیگل ایز ویل ایز فیکچوئل پریمائز. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. ایک طرف تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے جو امپیون ہے, بالکل سر, میں جانتا ہوں کہ ہم فیکچوئل میں نہیں کریں گے. وہ انہوں نے کہا, اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہر عدالت پوچھتی ہے, کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے آرڈر پاس کیا ان کو قانون نے یہ طاقت دی کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا پھر, تو مطلب یہ پروب نہیں کر سکتے. I will show that. کیسے رول نہیں ہے پھر وہ, پھر انٹر پارٹی الیکشن کا جو سلیکشن ذکر ہے, that is what I will show today, کہ یہ الیکشن کرانا ہے آپ نے وقت پہ اور جو کرنا ہے, اور آپ نے مانا بھی ہے, تو پہلے پھر سمپل بات ہے. جی سمپل بات ہے. ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. جی, دیر از اے پاکستان پینل کوڈ جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قتل نہیں کرنا, اگر کیا تو آپ کو سزا ہوگی. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ الیکشن کمیشن کین look into that and say کہ یہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 میں تو الیکشن اس میں لکھا ہے نا, وہ آتے ہیں سر, وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کرائیں گے آپ. Let me come to my first point then. ہاں, میں سمپل کیس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے.
یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے، بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور دیکھیں اگر آپ نے میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے، ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے ایک الگ ایشو ہوگا نا کہ جی کسی اور کو ملنا چاہیے، اس نے بھی اپلائی کیا ہمیں بھی اپلائی کیا، وہ ایک الگ بحث پڑ تو جاتی ہے. میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کریں نا، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی سمبل. سمبل میں تو لیا ہم سے پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اور ای سی پی کی دیکھیے لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا سر. نہیں ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے، انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں، الیکشن ہم نے کرائے متواتر ایک ہی بات ہے نہیں، اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے. Question is, can they take the symbol for non-election? No. Even if I don't hold election? No, but you have accepted that letter of ECP. آپ نے ان کو کہا برائے Letter does not confer jurisdiction, sir. No, دیکھیے نا اتنی تو بات نہ کریں نا. الیکشن کمیشن نے آپ کو جب آپ کی حکومت تھی ٹھیک ہے تو وہ آپ یہ باتیں میڈیا والی باتیں الگ ہیں، کورٹ والی باتیں الگ ہیں. اس وقت آپ کو خط لکھا برائے کرم الیکشن کرا لیں، آپ وقت گزر گیا آپ نے الیکشن ابھی تک نہیں کرائے، نہ اپنے آئین کے مطابق اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا الیکشن سمبل لے لیں گے. انہوں نے آپ کو دھمکی نتیجہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی حضور مجھے کووڈ آ گیا، مجھے 1 سال کا موقع دے دیں. آپ نے یہ نہیں کہا آپ کون ہے میرا سمبل لینے والے، آپ نے ہمیں دھمکی کیسے دے دی. بے شک الیکشن کرانا الگ ایشو ہے، ہر دھمکی کا جواب نہیں دینا چاہیے بلا وجہ، تو وہ ایک الگ ایشو ہے ٹھیک ہے. پھر الیکشن آپ نے کیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ صحیح طور پہ نہیں کرا رہے الیکشن. آپ چلے گئے لاہور، تو پھر چلے گیا پشاور. تو یہ دیکھیں بنیاد سے شروع کریں نا، الیکشن کمیشن نے کیوں آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ صرف آپ ہی کو تنگ کر رہی ہے. دیکھیں وہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو 13 پارٹیز کو اور وہ کر دیا. پرسوں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا اے پی ایم کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر کہ وہ بھی ان کو میں آؤں گا، وہ بھی گراؤنڈ ہے میری ڈسکریمنیشن بھی ہے. تو ادھر سے آغاز کریں شروع سے. میں شروع سے کر رہا ہوں سر. فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ای سی پی ہیز نو جورسڈکشن ایٹ آل. یہ تو یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا، قانون کا Let us start, sir. Let us start with the constitution. ٹھیک، سب سے بڑی چیز ہے آئین. بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. Right, sir. شکر ہے. So let us start with sir the constitution, and اس میں جو پہلا relevant provision ہے is article 218. ای سی پی کو بنایا گیا آئین کے تحت for certain purpose, and جو ریلیونٹ اس کی 2183 میں ڈیوٹیز دی گئی. 2183 میں جی اور یہ کہا گیا کہ it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, نہیں دیکھیے ایک بات، یہ اسٹیج ابھی آیا نہیں ہے. یہ وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے جنرل الیکشن کی. بالکل یہ جو بات ہے یہ آتا ہے 219E میں. ٹھیک ہے. سو یہ ابھی اسٹیج وہ الیکشن والی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کو اور دیکھتے جا بھی رہے ہیں. یہ آ گیا 218E کے زمرے میں آ رہا ہے کہ such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship is with me. پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جمہوریت لائیں، اور یہ بات ہے، اتنی بات ہے بس. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. 219E. 218 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 218 does not deal with intra-party. That's my submission. ٹھیک ہے. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election. All it says is exactly. وہ یہ کہتا ہے 219 کہ 218 اور 219 میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے. 219E یہ کہتا ہے کہ آپ قانون میں جو طاقت دیں گے. اگر آپ یہ بات کریں گے یہ آپ کا موقف خراب کرے گا. اوکے. پھر اگر آپ کہتے ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے سمبل دیا جائے گا، دیکھیے وہ پھر آپ کو ایکٹ سے ملتا ہے. یہ نہ کریں کہ
آپ ایسا آرگومنٹ کریں جو آپ کے دوسرے آرگومنٹ کو خراب کر دیں. اچھا مجھے آئین میں دکھا دیں کہاں لکھا ہے الیکشن سمبل ملے گا پارٹی کو. وہی میں دکھانے جا رہا تھا سر, بتائیے. میں ابھی پڑھنے جا رہا تھا ججمنٹ, وہ پھر آپ نے وہ انٹرپریٹیشن پہ آئے گا. ہاں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از پارٹ آف آرٹیکل 17. پہلے والے لا میں بھی تھے نا انٹر پارٹی الیکشن, آرٹیکل 17 کا پارٹ تھا. بہرحال اس پہ میں آتا ہوں, بٹ مائی پوائنٹ از دس, آئی تھنک وی آر ناٹ ایٹ ڈفرنٹ ویو لینتھ سر. آئی تھنک پوائنٹ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. 219E کے تحت آپ جورسڈکشن دے سکتے ہیں بائی لا. ٹھیک, That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یہ آئیں گی ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. سو کانسٹیٹیوشن میں نہیں پاور دی, یہ کہا ہے کہ آپ لا کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now come to the law. Sir, Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 کا سیکشن کا میں الیکشن ایکٹ کا پہلے سب سے ہم پڑھتے ہیں صرف 209. جی یہ سرٹیفکیٹ کا پروویژن جی پڑھ دیجیے. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer, authorized by the party head, to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, the certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. آپ نے کون سا سیکشن پڑھا ابھی؟ 209. 209. مگر 207 سے کیوں نہیں آغاز کر رہے ہیں؟ صرف 207 پڑھیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ تو ایک کانسیکوینس ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پیش کر دیں, مگر اصلی سبسٹینٹیو میٹر از یو آر ٹاکنگ آف اے پروسیجرل میٹر, آئی ایم ٹاکنگ آف اے سبسٹینٹیو رائٹ. 207 یا تو کہیں کہ میں الیکشن کروں نہ کروں یہ میری مرضی. میں بھی آتا ہوں صرف نہیں دیکھیں, پھر وہ آپ موقف لیں کہ جی میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, میری مرضی میں الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, اور یہ جتنے قانون ہیں سارے غلط ہیں, وہ پھر آپ کا ایک الگ موقف ہے. نہیں, میرا موقف تسلیم کریں کہ مجھے الیکشن کروانا ہے. میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے سر دیٹ انڈر دا لا میں نے الیکشن کرانا ہے, بٹ الیکشن کمیشن جی یہ 207 کہتا ہے. جی بالکل کرانا ہے, آئین تو نہیں کہتا ہے. میں نے انڈر دا لا کرانا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی, اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں کوئی ریگولیرٹی ہوئی, تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی کیس بفور دس کورٹ. ون آپشن ہے, مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میکینزم میں پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. اختیار نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلا سکتے دیکھتے نا, اس لیے میں اس موقف میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں. 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 209(1) پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جورسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. جی میں کلیئر, آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں. 208 پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا نا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی فارمیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. نہیں وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. Alright. ٹھیک ہے, سو ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں سر. جی کریں. If your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ٹھیک ہے, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's a law of Pakistan. But what I mean is that this you will not challenge them. But what this does not give the jurisdiction
to the election commission. اگلا پڑھ لیں 208 پڑھ لیں. سے پہلے میں کامنٹ کر دوں اس پہ 207 پہ. 207 does not give any jurisdiction to the election commission کہ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے کنوین نہیں کی جنرل میٹنگ تو وہ اس کا سمبل ریفیوز کر دے. دیٹ از 207 پہ یہ از مائی کامنٹ اینڈ مائی سبمیشن. 208 پڑھ لیتے ہیں آپ. 2081 The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate کہ آپ نے جو آفس بیئرز ہیں وہ elect ہوں گے according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission کہ ان کا کام ہے ایگزامن کرنا کہ یہ constitution violation ہوئی ہے کہ نہیں, الیکشن ہوئے کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں سر. ایک چیز لاء میں کلیئر آ گئی. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. وہ انہوں نے لاء نے کہا کہ 5 سال سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. جی وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیٹ کیا ہے آپ نے, 5 سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے. اتنی سی بات انہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا لیکن ان کی ریگولر پڑھیں گے نا, وہ اسی ایک ہی ان کا دکھڑا ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کرا لو اپنے پارٹی میں, ختم. انہوں نے کہا ارریگولر, انہوں نے کرائے لیکن ارریگولر. نہیں, وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دیے. جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے نا اس پہ. بٹ they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ٹھیک ہے, equal opportunity ہے. I can't say کہ women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. جو 14 لوگ ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ دی جی بالکل دی, یہ فیکٹ میں وہ کہتے ہیں, میں پوچھ رہے ہیں آپ سے. بالکل دی اجازت, بالکل دی اجازت. بٹ question is if نہیں دی they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. کہنا ہے civil court in تربت. جی آپ کا کہنا ہے, یہ ذرا سمجھ لوں بات, ایسے آپ نے کہہ دیا نا گو ٹو سول کورٹ, ایسے بات نہیں چلے گی, آپ کو دلائل دینا ہوں گے. سول کورٹ ان تربت can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. Sir, it can, لیکن اس کا امپیکٹ سمبل پہ نہیں ہوگا. آپ سمبل کو 2 منٹ چھوڑ دیجیے نا, ہمیں صرف الیکشن چاہیے. اگر دیکھیں ایک بات ہے نا, یا آپ تسلیم کر لیں جمہوریت چاہیے یا کر لیں نہیں, لیکن جمہوریت ہمیں گھر میں نہیں چاہیے, باہر چاہیے. دیکھیں یہ بنیادی باتیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آپ کے گھر میں بھی ہو اور باہر بھی ہو, یہ اس کی نکھار ہے, اس کی خوبصورتی ہے. ادروائز تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ کے کیپچر کر لیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو پھر عوام جو ہے, جو عام ورکر ہے, دوسرا ہے, اس کا بھی تو حق بنتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے وہ آ جائے, نہیں آ جائے, پھر بھی مطلب اس کو تھوڑا سا یہ ٹالرنس جو ہماری ختم ہو گئی ہے نا, کہ بھائی پوائنٹ اپنا, ہم بھی تو ہمارے عدالت میں بھی تو ڈسینٹ ہوتے ہیں نا, ڈسینٹ کا سرانکھوں پر, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ ادھر دشمنی شروع کر دیں یا کچھ اور شروع ہو جائے, وہ ان کی اپنی ذہانت سے کرتے ہیں. ہمارا تو جمہوری ادارہ ہے بھی نہیں نا, اگر سیاست تو جمہوریت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے مجھے سیاست چاہیے مگر جمہوریت نہیں چاہیے, یہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی بات. سوری ٹو سے آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں سول کورٹ, مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جورسڈکشن کہنے سے نہیں, کچھ اس کے وہی دکھا رہے ہیں ہم کہ جورسڈکشن کہاں سے آ رہی ہے, ابھی تک تو نہیں آئی. 3, all members of the political party. اگر اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پھر وہ سول کورٹ جائے گا. جی میں اس پہ آتا ہوں, پہلے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جورسڈکشن کورٹ کو الیکشن کمیشن کو ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ادارہ, مقصد ایک پٹواری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے یا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اس کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار کیا ہے جو قانون دیتا ہے, تو وہ میں کوشش کر رہا تھا دیکھنے. پلیز ریڈ دی فردر سیکشنز. جی اب آپ 209 پہ آ گئے. نہیں سر, ابھی امپورٹنٹ ہے, اب اس کا اسی 208 میں جہاں یہ الیکشن کا تھا, ایک وقت آیا جون میں آف دس ایئر, اینڈ جون میں دس ایئر انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم ان کو سپروائزری رول تو نہیں دے رہے اپنے اوپر,
پولیٹیکل پارٹیز کو ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز پہ سپروائزری رول نہیں دے رہے، لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی ہے نا، سب سیکشن 5 میں ہی ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, یعنی بالکل ہی فیل کر دے، کرے ہی نہ الیکشن، ناٹ irregularity but کرے ہی نہ، شو کاز will be issued. اس کو بیچ میں انٹرپریٹ نہ کریں، پورا پڑھ لیں. سیکشن کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سوری جی 5 sub section 5 of 208. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا، رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا، تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں، یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا، آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا، اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ الیکشن اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. صاحب اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے 5 کو جی ود ان ٹائم، جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں، آپ نے 3 سال میں کرانا تھا، آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر، انہیں 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے، یہاں وہ کچھ اور ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیلز ٹو کنڈکٹ سر ود ان ٹائم، دیکھیے ویئر پولیٹیکل پارٹی فیلز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم in their constitution. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا، آپ نے 3.5 سال لگایا، ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر اگر آپ دیکھیں نا، آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں، یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ایگزامن کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. آگے آ رہے ہیں نا جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا. آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھتے ہیں کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا، اب جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے، بالکل صحیح، تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہوں نے فائن نہیں لگایا آپ پہ، نہیں لگایا، 1 سال دے دیا، میں نے الیکشن کرا دیا. So 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. political party in government. Sir 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے جی. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall within 7 days from completion of intra-party elections submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. اب یہ اس میں بہت کچھ ہے جی. یہ اب یہ کیا کہتا ہے 1 میں جو ہے 209 میں بہت کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے، بالکل ہے. اس میں کیا کہتا ہے سر؟ اس میں یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے 7 دن کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے الیکشنز کرائے ہیں ان کے قانون کے مطابق، اور میں نے آپ کے قانون کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. فارم 65 فارم 65 یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. پہلی بات بتائیں، پارٹی ہیڈ کون ہے آپ کی پارٹی کا؟ جو الیکٹ ہوا سر وہ بیرسٹر گوہر. نہیں 209 والا پارٹی ہیڈ کون ہے؟ the chairman. نام کیا ہے؟ یہ تو الیکٹ ہوا بعد میں نا، یہ جو تو بات کی بات ہے نا، اس میں آیا ہے. جو الیکٹ ہوگا نا، ان کا بھی جو الیکشن کوشچن میں آ گیا ہے. لیکن یہ جو دیکھیے جو اسکیم ہے، یو آر بیگنگ دا کوشچن. اگر یہ پرانے پارٹی ہیڈ ہوتے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب دے دیتے سرٹیفکیٹ تو ایک الگ بات ہے. یہ خود تو نہیں دے سکتے اپنے لیے سرٹیفکیٹ کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں. اسکیم یہی ہے سر، اسکیم یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے تو جو بھی پارٹی ہیڈ بنتا ہے ہر چیز جاتی ہے الیکشن پہ. جی
جب بھی ہو جائے وہ پارٹی ہیڈ نے دینا. یہ بھی آبجیکشن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا سگنیچر چاہیے وہ بھی آ جاتا سرٹیفکیٹ میں. جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کون تھا؟ who was heading that party? عمران خان صاحب. اچھا. But then he was اصلی کوشچن تو ان کی خود کا الیکشن میں آ گیا ہے نا. لیکن میرا پوائنٹ وہ نہیں ہے سر. میں وہ آپ کی بات نہیں, آپ کی پوائنٹ ہو یا نہ ہو, میں اس اگر دیکھیے اگر میرا پوائنٹ اگر آپ اپنے ممبران کو حق کے الیکشن نہیں دیں, بابا ہرا دیں اس کو نا. ایک جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا. میں تو ابھی صرف اس پوائنٹ پہ آیا ہوں سر. اس کا بھی میں جواب ہمارے ذہن میں جو بات ہے بالکل میں نوٹ کر رہا ہوں. لیکن ابھی جو میرا پوائنٹ ہے از ریلیونٹ ٹو سیئنگ کہ 1 میں الیکشن کمیشن کو کم از کم کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ الیکشن کو. تو دیکھیں میں آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اگر الیکشن کمیشن کو نہیں دیا تو پھر سپریم کورٹ کو دیا ہے. کس کو دیا ہے اختیار؟ یہ سر میں وہ بھی بات, آپ کہیں یہ قانون بے مقصد قانون وہ اس کو دیا ہے کہ اگر یہ کوئی ممبرز میں ڈسپیوٹ ہو جائے, ایک ممبر آ کے کہتا ہے کہ جناب میری الیکشن نہیں ہوا. جوریسڈکشن کی بات بتا دینا کس کو دیا ہے. سر کورٹ کو پلینری جوریسڈکشن آف کورٹ. دکھا دینا کہیں لکھا ہوا ایسی بات. وہ صرف لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پلینری جوریسڈکشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے نا. میں اس پہ بھی آپ سے پہلے ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے ایکشن 215 کے تحت لیا ہے. چلیں اس پہ آتے ہیں, لیکن 209 میں نہیں لکھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آدھا جوریسڈکشن ای سی پی کے پاس ہے. جہاں تک ڈیلے ہوا تو انہیں لگا دی 2 لاکھ کی پینلٹی. آپ ایک سے پوری بات سمجھے نا. اور جو باقی جوریسڈکشن ہے وہ کہیں اور ہے. یہ تو بہت ہی اللاجیکل سی بات ہے نا. یا تو آپ بالکل ہی نہ تسلیم کر رہے ہیں ای سی پی کا جوریسڈکشن, پھر وہ آپ پہ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی نہیں نکال سکتا ہے. ایک طرف تو آپ تسلیم کر رہے ہیں اس کا جوریسڈکشن, دوسری طرف اس کا جوریسڈکشن آپ ڈینائی کر رہے ہیں. پھر اگر یہ بات ہے تو وہ 2 لاکھ کا جرمانہ کیسے لگا رہا ہے؟ یا پھر آدھا جوریسڈکشن وہ لے گا ہائی کورٹ سول کورٹ اور باقی آدھا جوریسڈکشن. قانون جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے, اور میں نہیں کہہ رہا یہ قانون پچھلے 100 سال سے ہے. اور وہ قانون یہ ہے سر, وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کوئی جوریسڈکشن دینی ہے, کوئی اختیار دینا ہے, کوئی طاقت dینی ہے, تو پھر ایکسپریسلی اس کو کریں گے. امپلیکیشن سے نہیں ملے گا. ایسا ہے کہ 215 I will say 209 پڑھ رہا ہوں ابھی میں. and we are bound by the law because صحیح ہے, وہ exactly. is not 209 آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But تو now الیکشن کو کمیشن کو تو اختیار the constitution of your own party کہ یہ اس کے مطابق ہوئے کہ نہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے میڈم؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ 209 کے تمام یہ دیکھیے سرٹیفکیٹ تو میں نے دینا ہے. یہ سرٹیفکیٹ پارٹی ہیڈ نے دینا ہے, یہ پارٹی نے دینا ہے. It is not to be given by the election commission. یہ ایسی بات ہوگی, یہ ایسی بات ہوگی. پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہے, کھیلیں گے تو نہیں, ریفری کا سرٹیفکیٹ آ گیا, پاکستان جیت گیا. نہیں یہ پاکستان انگلینڈ آپ ایسی بات کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ تو آئے بات کو. میں تو اسے میرا پوائنٹ سمپل ہے. I will move on to the next submission, but my point on this, I will read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے, آپ نوٹ کر لیں. کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو جوریسڈکشن نہیں just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے 209 کی نان کمپلائنس 215 میں مینشن ہے نا. If you will read 215, پڑھ لیتے ہیں نا, پڑھ لیتا ہوں. ختم تو کر لوں 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے. 209 وہ ختم کر لیتے ہیں نا. The certificate under subsection 1 shall contain the following information. A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس پیج پہ؟ کس پہ؟ ہاں یہ کون سے پیج پہ؟ یہ ابھی پیج نمبر ہے میرے پاس نوٹ ہے. کدھر ہے, کون سے پیج پہ؟ This is at page 65 جی. If your lordship turn to page 65 ہے. 65 پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹر, پھر 65 پہ فارم اٹ سیلف, کیونکہ ڈاکومنٹس کیا کیا دیے. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. نہیں certificate Certificate is at page 68. 66 پہ ہے. ہاں وہ پڑھ. 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify
that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1. The date of the last intra-party elections, 13/6/2017. एक सेकेंड जी, अब आप ये जरा डेट नोट कीजिए. ये तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि यू आर वायलेटिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. पहले ही उसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 वो कहता है 5 साल में कम से कम 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए. आपका आइन कहता है कम से कम 2 साल में चेयरमैन और 3 साल में बाकियों का होना चाहिए. ये तो पहला आपका तो आपने वायलेट तो किया है. अब 2 पे आते हैं. जी, लास्ट डेट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13/6. उन्होंने सिर्फ हमें टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप 13 से पहले वो उनको छोड़िए ना, मगर ये तो आपका अपना डॉक्यूमेंट है ना. अब 2 पे पढ़े. 5 साल एक्चुअली 13/6 में ही होते हैं, 15/6 में. तो 5 साल से पहले करा दिया ना, सिर्फ 5 साल होते थे. 22 को होगा ना जी. 13/6 अगर गिने 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 13/22 को हुआ ना तो 12 जून 2022 को करा दिए ना, 3 दिन पहले, बिफोर द डेट. अगर आप ये उसको खुद नहीं मान रहे हो सिलेक्शन को. नहीं, वो हम मानते थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. पहले आगे बढ़ते जी. तो ये हमने नहीं वायलेशन की, वो हो गई. लेट अस move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. ये कर दिया. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. ये भी साथ लगाया. लगा ही नहीं सकते ना अब. ये दिखाई नहीं लगा सकते कि सारे अनअपोज हैं. सारे अनअपोज हैं तो वोट तो कास्ट ही नहीं हो सकते ना. एक मिनट देखिए, जब अनअपोज आ गए हैं तो वोट कैसे कास्ट होंगे? वो तो जब कास्ट होंगे. देखिए यकीनन 2-4 लोग आगे लिख दिया. देखिए अली जफर साहब बड़े बड़े ओहदों पे सब जानते हैं कौन पार्टी के हेड्स हैं. ठीक है, वो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उनके खिलाफ शायद लड़े या कोई कर ले, मगर जनरली लोग नहीं करते हैं एहतरामन या कोई भी वजह से. मगर छोटे पोस्ट पे तो कम से कम जंग होती है क्या कि वहां भी अगर नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट नहीं. अनकंटेस्टेड हो सकता है इलेक्शन, अनकंटेस्टेड इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस भी अनकंटेस्टेड हो सकते हैं. मगर मुझे कोई ऐसा सेक्शन 73 एक सेकेंड अली जफर साहब ये बताइए, अब जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में तो कई हुए हैं ना जी. जैसे भी हुए हैं, जितने जबरन भी हुए हैं, जैसे भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है पार्स एट बी की, मगर कोई अगर आप टोटल इलेक्शन देख लें उसमें 2-3% शायद होंगे अनअपोज्ड. ठीक है जी. वो उनके मखसूस लोग हों या जो भी हो वजह से शायद जेन्युइनली अनअपोज्ड हों. ठीक है, मगर अगर एक इलेक्शन हमारे सामने आ जाए कल, ये सारे हो गए पाकिस्तान के 326 हैं शायद नेशनल असेंबली के मेंबरान, सब हो गए अनअपोज्ड, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा. मतलब देखिए वही टेस्ट, हम आप पे कोई ज्यादा टेस्ट नहीं लगा रहे हैं. अब छोटे से छोटा पोस्ट भी आपका वो भी अनअपोज्ड आ रहा है, तो देखिए इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं नजर आ रही है. सर ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता. छोटा इसके साथ ही है. कल हमें आपकी तरफ से एक वो मिला था पॉइंट के बहुत सारे लोग जमा थे चमकनी में, जो कि बहुत एक छोटा सा साथ में पेशावर के अटैच्ड एक एरिया है. नॉर्मली इतना सिक्योर तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन आपने बोला वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे. तो जब इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, कंटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्यों जमा हो गए वहां पर? देखें जी, मैं आपको जरा पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा सा सीन बता दूं. क्या उनको वहां पे पता चला कि इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, वो वोट देने आए, लेकिन आगे से पता चला कि अब आपने जो सवाल पूछा मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेट मी नाउ पुट इट बिफोर द कोर्ट. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ वेरी बिग लीडर. एक लीडर है जिसको फॉलो लोग करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबरशिप के लिए आते हैं. PTI has one huge leader which is इमरान खान. अब वो जो इमरान खान साहब हैं, वो जब किसी को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये पैनल है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसको अपोज नहीं कर सकता, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द लीडरशिप जो एक वर्कर को या एक मेंबर ऑफ अ पार्टी को होती है फॉर द लीडर, नोबडी प्रॉब्ली अपोज दैट. नाउ वी कैन नॉट इंसिस्ट. खुद ही लफ्ज लिख दिया प्रॉबेबली जी. आपने तो अपना ये स्टेटमेंट ही खत्म कर दिया प्रॉबेबली ऐड करके जी. तो अब नहीं, अगर देखिए एक तो ये तरीका है आपने खुद खत्म कर नहीं, अगर सॉरी जी, फिर ये जमहूरियत नहीं है जी, फिर ये आमरियत है. नहीं, अगर नहीं सॉरी, नेचुरली कुछ हो सकते हैं कि यार ये प्रेसिडेंट है, ये इसको ना करो, मेरी बात मान लो.
مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے, جبرن ہو رہا ہے نا, کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے, ان کا جو ایویڈنس ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں, وہ دکھائیے ہمیں, ازیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, دکھائیں پہلے نا, اس بات کو ختم کر دینا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا, کیونکہ وہ پہلے ازیوم سے میرا جواب تو دینے دیجیے, ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کوئی نہیں آیا, جینوئنلی نہیں آیا, that does not make the election void. کیونکہ I can't نہیں, I would not, آپ اس کو void کہہ رہے ہیں, میں اس کو الیکشن کا درجہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نہیں دیں گے, لیکن جیسے کل آپ الیکشن 8 فروری کو ریزلٹس لے آئیے, جی ٹھیک ہے, 326 کا میں ان اپوز, میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا. جو مرضی ہو, لیگلی تو الیکشن ہے, مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا نا پوسٹ, سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں. میرا پوائنٹ نہیں ٹھہریے نا, ایسے اگر ہونے لگا نا, یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے, آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے, بہت ہو گئے ہیں چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے. آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو, بس اتنی سی بات ہے. آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ سر ان کو لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے, کوئی اٹھ کے آ کے کہہ دے, یا تو آپ لوگ کہیں وہ کوئی غیر آدمی دور سے سڑک پہ چلتا آ رہا ہے, بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے, ممبرز نہیں ہیں, لیکن ان کو ہم نے کسی کو روکا نہیں. اچھا, کل حامد خان سے وہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر, وہ بھی پتا چل گیا. کیا چیز؟ He has got more stature than you. Of course, nobody sir. When did you join the party? When did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not in any party. نا آپ دیکھیں پرسنل نہ ہو نا, آپ تشریف رکھیں نا, یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا. جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی میں تھے 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا. نام بتا دیں نا, پیپلز پارٹی میں. تو اکبر ایس احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے, بتا دیں. ہمارا کبھی نہیں. سر آپ ان کو دیکھیں, اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کم از کم برداشت تو رکھیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے سر 2018 میں. اب دکھائیں, میں بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہوں, دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے, دیا ہے سر, ادھر ڈاکیومنٹ آپ بھیج دیے, دکھائیے نا, یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا. دے دیجیے. جی وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ ٹرمینیشن لیٹر. تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں ہم جب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سر, ناؤ ایک دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر. ٹرمینیشن کدھر ہے؟ ٹرمینیشن ہی ہمارے ساتھ ہے. اس پیج پہ. اچھا میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا, ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو. ٹرمینیشن نہیں ہے, پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو کہ آپ ہمیں کاپی ہے. اس میں نہیں ہے سر ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی, وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوگا نا, یا الگ سے دے رہے ہیں. جی ہم کل آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ, آپ کو آپ دے دیجیے, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپر بک لے آئیں. نہیں دیجیے, دیکھیں ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو, پھر تو ان کی پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کریکٹ. بلا وجہ آ رہے ہیں جو پارٹی میں ہی نہیں ہے. کریکٹ سر. ٹرمینیشن کمنگ بیک. نہیں کمنگ بیک نہیں, شو اس فنش دس پوائنٹ. وائی یو اگنورنگ آور کوسچن؟ نہیں ہے ہماری پارٹی کی. میں نے آپ کو بھیجا تھا سر, وہ نہیں, وہ تو پرانا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رابطہ ایپ ہے, ہمارے ممبر کیسے بنتے ہیں. سیکشن یہ 201. This is how members are to be followed. اچھا سر, according to my instructions, ایک رابطہ ایپ ہے which can be viewed on the website also before this honorable court. رابطہ ایپ میں جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ کلک کریں گے تو ساری ممبرشپ لسٹ آ جاتی ہے. اس رابطہ ایپ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ممبرشپ کارڈ بھی ایشو ہوئے ہیں, فیس جس نے دی ہوئی ہے وہ بھی ہے, وہ سب کے نام آپ کو اس میں آ جائے گا. They are voter members. They are the people who are entitled to vote. If you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI.
Sir, website की copy मैंने कहा ना Website is not a evidence. No, then देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं. ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी अभी कहिए ना, आप क्या सैटरडे को बैठे हुए हैं, कल आपको बिलाओ, खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे आज नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज. I agree sir. अच्छा फिर I can't take that documents तो आप resume कर लीजिए. नहीं, अब आप दूसरी बात देखिए. मैं अब 209 पे आ रहा हूँ. नहीं, 209 से अब आपने जो बात की है ना, 205 पढ़िए. 215 है. नहीं, 205 पढ़िए जी. ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से. A member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a No, it political doesn't party. have, you have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed things. ठीक है sir, if I can't show तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are it will not change. If you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. That On what is basis all I will we can record such a statement? That is all I You can can say, my statement may be recorded that the world is That square. is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than that. देखिए Ali Zafar साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. बहुत अच्छा है. ठीक है? I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया. तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी है फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है. आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, कमिंग बैक टू 209. एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं हैं. कह रहे हैं हो गए, मान ली उनकी बात. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. दोनों बातें मैं कह रहा हूँ they're not members. My statement may be recorded. आप कह रहे हैं कि सबूत दें. Seriously. There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें. There must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत, हम कह रहे हैं compliance, show compliance with section 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो presumption करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि they're not members. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? The party head. Who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं. more credibility or shall we give Mr. Barrister Ahmed more credibility? So I will continue with my argument sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 209(1) a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया. Certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Subsection 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. आप 215 पढ़ लीजिए. 215 पढ़ लीजिए. इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी, बिल्कुल. Easily पढ़ के. Then this is the core issue. Whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue. बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain
an election symbol for contesting elections for Masjid Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically, sir, थोड़ा पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे okay, ठीक है जी. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties, severally or collectively, fails to comply with the provisions of Section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged whether the wordings of this section. I agree with this. This is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. ठीक है? I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें. I agree with the section, but I don't agree with 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. जब आपकी लंच पे करना पहले करना. मुझे नहीं पता, पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी तो है मगर कब आप लोग पूछें कि कब ब्रेक करना. मतलब I'm good whenever you want to. 5-7 मिनट करना चाहिए. 2 घंटे हुए. जब ब्रेक और कर लें लंच ब्रेक. Application for allocation of symbol. I didn't, because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of symbols. वो skip करें, अब 17 पे आ जाएं, 217 पे. Allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this Act. ये बात. जी. If the political party complies with the provisions of this Act. सही है. So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the Act. If the provisions of the Act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the Act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का certificate दे दिया तो मुझे eligibility हो जाती है. अली ज़फ़र साहब, वो बार-बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी. ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा, हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है. बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप
اپنے ممبران کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. آپ کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آپ نے بنیادی حقوق چھین لیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک ان کے صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. کہاں الیکشن ہو رہا ہے, نامینیشن پیپر کا میں ایک اسپیسیمن ہی دکھا دیں کہ یہ تھا, اتنے لوگوں نے فائل کیا, اتنے لوگوں نے کنٹیسٹ کیا, ساروں کو آپ لے آئے کہ جی ان الیکٹڈ آ گئے. تو 50 سے زیادہ لوگ آپ دکھا رہے ہیں, 50 سے زیادہ میرا خیال ہے اپوز آئے پورے پاکستان میں. اب 50 لوگوں کے کوئی نامینیشن فارم کوئی آپ نے فائل کی ہوں گے, کوئی ریجیکٹ ہوئے ہوں گے, کوئی اپیلیں ہوئی ہوں گی نامینیشن کی. Sir, let us now. دیکھیے ڈکٹیٹرشپس کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ گھر سے ہوتا ہے. جب بچہ کی بات پیرنٹس سنتے ہیں, ناجائز باتیں ہیں, جب کسی بڑے کی ناجائز بات وہ سنتے ہیں, پھر وہ بات باہر بھی جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا ہے باہر جا کے جمہوریت ہو جاتی ہے, گھر میں ڈکٹیٹرشپ رہے گی. اب دیکھیے انگلستان میں ابھی الیکشن ہوا ہے, الیکشن نہیں ہوا ہے, وہ ان کی اپنی پارٹی نے مسترد کر دیا. پہلے وہ تھے کیمرون, پھر بورس جانسن آئے, انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے, پھر اس کے بعد الزبتھ ٹرس آئیں, ان کو مسترد کر دیا. اب جو موجودہ پرائم منسٹر ہے رشی سوناک, یہ سب اپنی پارٹی کے تھے اور ان کے مخالفت ہوئی ایک دوسرے سے, بیان بازی ہوئی, ٹیلی ویژن پہ بھی آیا, سب کچھ آیا. تو یہ تو اگر ایسی کسی کو کاغذ کے ٹکڑے پہ کہتے ہیں جی رشی سوناک صاحب بن گئے پرائم منسٹر, تو آپ کے خیال میں انگلستان کے لوگ اس کو قبول کر لیتے یا ان کے اپنی کے پارٹی کے لوگ اس کو قبول کر لیتے؟ وہ الیکشن ہوئے نا باقاعدہ, ان کی ود ان انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نا. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکل باتوں میں ہم بالکل نہیں جا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں 100% کھڑے ہیں. باقی اب ان کے سارے مسترد کر دیں گے آرگیومنٹ, ٹیکنیکل باتیں, مگر بنیادی بات دکھا دیں گے الیکشن ہوا بس. ٹھیک ہے جی, یہ سر. اچھا علی ظفر صاحب, یہ جو علی ظفر صاحب ایک جی, جو آپ بتا رہے ہیں کہ فارم سبمٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے, تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے. تو یہ مخصوص لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈیٹ ہے فارم جمع کرانے کی, اسی ڈیٹ پہ اسکروٹی اینڈ ایوری تھنگ واز ڈن؟ اچھا ایک کام کریں آپ ذرا, کمپیوٹر جس کے پاس ہے یہ ذرا چیک کیجئے, ان کی ویب سائٹ ہے insaf.pk, یہ آپ کے لٹریٹ پہ لکھیے www.insaf.pk. کوئی نامینیشن پیپر ہے اس پہ؟ صرف نامینیشن پیپر جی جی یور آنر فائل کر نہیں, آن کریں ویب سائٹ, آن کریں ویب سائٹ آن کریں www.insaf.pk کھولیں. کیا ویب سائٹ نہیں ہے یہ؟ یور آنر جی اچھا ویب سائٹ ہے, مجھے بتائیں. یہ ان سے ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں, ویب سائٹ کھولیں. یہ میں آپ کو سر ایک CMC, ایک سیکنڈ آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. بولو نامینیشن فارم نہیں ہے نا, فارم تو نہیں ڈالے ہوں گے, نامینیشن فارم تو نہیں ڈالتے, ڈاؤن لوڈ کر کے بھرنا ہوگا. ہاں اسپیسیمن جو ہے, ہاں جو اسپیسیمن ہوتا ہے نا, اسپیسیمن نامینیشن. اب ہم بھی اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ہم وہ دے دیتے ہیں کہ جس کو اپلائی کرنا ہے لا کلرکس کے لیے, وہ پیج 34 پہ جو آپ کو پیپر بک دیے سر, بلینک فارم جو اس پہ تو پیجنگ نہیں ہے. کون سی پیپر بک؟ آپ کہہ رہے ہیں 8.5 لاکھ ممبرز ہیں آپ کے, اگر 8.5 لاکھ میں سے اگر کسی کو بھرنا ہو فارم, وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے آپ کا. ایک آپ نہ بولیے نا, یہ کہہ رہے ہیں سر جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی ظفر صاحب, میں ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں نا, آپ ہماری ویب سائٹ ابھی کھول لیجئے جی, جتنے ملازمین کوئی نوکری کی ہم فارم ڈال دیتے ہیں, اسپیسیمن فارم, کہ اب یہ نامینیشن پیپر ہے. خیر ہمارا تو الیکشن نہیں ہوتا, ہمارے جو اپلیکیشن ہے, آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی فارم نہیں ہے. سر جو انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے, وہ یہ بات نہیں ہے, فیکٹ کی بات ہے. وہ کہ ویب سائٹ انسٹرکشنز کون دے رہا, آپ خود ہیں پارٹی. نامینیشن فارمز جو ہیں وہ اویلیبل تھے 4 سیکٹریٹ آفسز میں, جو اسلام آباد, پشاور, بلوچستان, سندھ, لاہور تھے. اور نمبر 2 وہ ویب سائٹ پہ بھی تھے. اگر آپ اجازت دیں ابھی کھولیے, آپ کے سامنے دکھا دیں کو ویب سائٹ, آپ کلک کر کے ہمیں دکھا دینا. اب جب الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ والا پروسیس جو ہے, جس جگہ الیکشن کس طرح ہوا, کیسے ہوا,
وہ سارا کا سارا اس دیکھیں آپ کا اپلیکیشن. جو الیکشن پروگرام ہے نا اس میں تو ایک دن کا ہی تو ٹائم ہے نامینیشن کا, سیم ڈے جس تاریخ کو نوٹس ایشو ہو یہ صحیح بات ہے. اسی دن نامینیشن ڈالنا ہے. جی. وہ فارم ملیں گے کہاں سے؟ تو وہ آدمی وہاں سے کوئٹہ والا نے فارم لیا آپ کے لوکل سیکریٹریٹ سے. جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں آپ نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے لوکل سیکریٹریٹ سے کلیکٹ کر لیں نامینیشن پیپر؟ سر وہ جتنے ہمارے پارٹی ممبرز ہیں دے آر فلی اویئر آف ویئر the offices are, local offices are. ہم دیکھیں زبانی باتوں پہ نہیں جاتے, آپ اتنے وائڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بیکنگ کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ تو دکھا دینا. وہ دکھائیں کہ جی آپ جا کے وہاں سے کلیکٹ کرو. وہ کوئٹہ والا پھر اس کو جمع کدھر کرے گا؟ اسلام آباد میں کرے گا, کوئٹہ میں کرے گا, کہاں پھینکے گا؟ نامینیشن پیپر اسلام آباد سے آئیں گے, پھر وہ اسلام آباد آنا پڑے گا اس کو. That is the process of the election. نامینیشن فارمز ٹو بی ریسیو, آپ کا الیکشن شیڈیول ہے جو میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں. جی یہ 29/11/2023 کو ہی ریلیز ہوا ہے, جی ایشو ہوا ہے. جی اور آپ نے نامینیشن فارم بھی اسی دن کو انوائٹ کر لیے 29/11 کو ہی. جی اور نامینیشن فارم کو ریسیو ہونا ہے 1/12 کو ایٹ اسلام آباد. جی سو there were 3 days اور کسی کو بھی روکا نہیں ہم نے. they were also available sir. نامینیشن فارم کا حصول جو ہے نا وہ نہیں لکھا. فیس کتنی؟ 50,000. 50,000 جی. ہاں 50,000. اب دیکھیے آپ 50,000 وہ دکھائیے بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے؟ اس میں تو خیر لکھا نہیں ہے کچھ بھی آپ کے شیڈیول میں. یہ بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے؟ کیش میں لیے سر. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کس کی کیش میں کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے, کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا. بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. ایکسپلین کر دوں کہ کیسے ہم نے پروسیس. اس کے علاوہ بھی دیکھیں نامینیشن فارم آپ 50,012 کو دیکھ رہے ہیں نا, تھوڑا سا فزیکلی پاسبل نہیں لگ رہا مجھے یہ. مطلب یہ اگر فرض کیجیے پروسیس جو ہے یہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو آپ پلیز, کیونکہ دیکھیں لا کے مطابق چلنا ہے. ویسے اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ اگر آپ بغیر لا کو دیکھے فیصلے کریں تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو دیٹ. کوشچن آف لا پہ بات کریں آپ, اگر آپ کر سکتے ہیں تو. سر یہ جو ہے نا جو ہمارے بیرسٹر صاحب اور جو سی ہیں آپ دیکھ لیں, آپ ان پہ برڈن نہ ڈالیے, وہ ہم آپ پہ رکھنا ایکسپلین چاہتے کرتے ہیں پروسیس ایکسپلین کرتے ہیں. اپنا شیڈیول ہے, پروسیس کیا ہے, آپ سے بات ہو رہی ہے نا, اٹس میں اگر میرے سے بات ہو رہی ہے سر تو لیٹ اس اسٹارٹ ود. دیکھ لیں ساتھ کھڑے میں آپ کے, بے شک دیکھیں یہ تو پیپر آپ کے ہیں, ہم اپنے پاس سے تھوڑی جنریٹ کر رہے ہیں. تو بالکل یہ ہے 90 پہ آپ دیکھیے, اس میں دیکھیے فزیکلی کوئی ہرکیولس قسم کی کوئی ایکسرسائز ہو سکتی تھی تو ہو سکتی تھی. اب آپ پڑھیں پہلے یہ دیکھیے جی 29/11 کا لیٹر ایشو ہوتا ہے اور 29/11 ہی نوٹس انوائٹنگ نامینیشن فارم ہے. چلے مان لیا یہ پہلے دن ہو گئی. ایک سیکنڈ یار رک جائیں سر پلیز, 29 کو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلا پروسیس فالو کر دیا. نامینیشن فارمز آر اویلیبل. پلیز لیٹ می explain to you and you can answer that. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے nomination forms to be received by returning officer at اسلام آباد. ٹھیک ہے. For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. 8.5 لاکھ لوگوں کے اگر فارم آئیں گے الیکشن میں یا کنٹیسٹ کرنے میں, یا چلیں 50,000 بھی آئیں گے تو وہ آنے چاہیے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اور اپیل اگینسٹ آبجیکشن اور ریجیکشن آف نامینیشن فارم 1/12, یعنی ایک فرض کیجئے کہ آپ فارم فائل کر رہے ہیں, آپ بھی ممبر ہیں, آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ریجیکٹ ہو رہا ہے فارم, جس دن فارم ریجیکٹ ہوگا اسی دن آپ کو اپیل فائل کرنا ہے. اب وہ اسلام آباد والے بے اپیل فائل ہوگی بلوچستان سے بھی, پشاور سے بھی, کراچی سے بھی, پنجاب, لاہور, ساری جگہوں سے. یہ ایک دن کرنا ہے, دونوں دن. ٹھیک ہے نا. ڈسپلے آف نیم کنٹیسٹنگ پینل بھی اسی دن لگنا ہے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اپیل ہوئے, ریجیکٹ ہو گئے, نامینیشن فارم کی اپیل چلی, اپیل بھی ڈسپوز ہو گئی. نامینیشن فارم کو پینل کو لگانا بھی 1/12 کو ہی ہے. پولنگ ڈیٹ 2/12 ہے. ٹھیک ہے جی. ڈکلیریشن آف ریزلٹ بائی CAC 2/12 اور الیکشن ریزلٹ 3/12. ٹھیک ہے. یہ ہے اس میں فزیکلی پاسبل ہے, آپ خود بتائیے کہ یہ کون سے الیکشن ہو سکتے ہیں اس طرح. سر اگر کسی آپ کے پاکستان بار کاؤنسل کے الیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ ہر صوبے میں وہاں پہ بوتھ بنتے ہیں نا ووٹ ڈالنے کے لیے, کہ سندھ کے لوگ سندھ میں ڈال رہے ہوتے ہیں, پنجاب کے پنجاب میں, لاہور میں ہائی کورٹس میں ہی بنتے ہیں نا. آپ کا بھی 8.5 لاکھ ممبرس کا الیکشن آپ کر رہے ہیں اور آپ اسلام آباد میں سب کچھ ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے, اور فائل اسلام آباد میں ہونی ہے, الیکشنز کی کوئی وینیو کہیں مینشن نہیں ہے, وہ چمکنی پشاور میں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں الیکشن کمیشن نے دیکھی ہیں. اب آپ اس لا کو اگر دیکھیں تو ہم یہ کہیں کہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے دیکھنا. وہ آپ کو ہم نے 215 میں پڑھوا دیا. نہیں پڑھا میں, آپ نے پڑھا ہی نہیں, کہاں ہے 215 میں؟ چلے پڑھیں. اور سر 2 چیزیں آپ سے میں اس کو آبزرویشنز کی رسپانس کر دوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں چاہیے نا, اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جس طرح وہ الیکشن دیکھ رہے ہیں. پہلی بات کے ساتھ نہیں, کسی اور کے بھی الیکشن ڈیفیکٹو ہیں, بالکل ای سی پی کو دیکھنا چاہیے اور اسی طرح کے آرڈرز پاس کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے سر, وہ ہم نے کل پوچھا ان سے ای سی پی سی کے اوروں کے خاص ہوا ہے, ان کا کوئی آبجیکشنز نہیں آئے ان کی یہ فارم 65A کے اوپر. اگر آئے ہیں تو وہ بھی ان سے پوچھ لیں گے. ابھی سر جو آپ کی جو آپ نے شیڈیول کو آبجیکٹ کیا اور آپ نے کہا کہ ٹائم لمٹ نہیں ہے. I have nothing to say. I am not objecting it. My lord is not objecting it. My lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. چلیں وہ بھی ہم مان لیں ہیومنلی پاسبل ہے, بٹ دا کوشچن از کہ وہ کوئٹہ والا آدمی آئے گا, اسلام آباد میں پیپر دائے گا, پھر الیکشن کدھر جا کے وینیو کدھر ہوگا. پھر ہم نے ایک مزید آپ نے جو ایک ابھی پیش ہمیں کیے کہا پیپر بک, اس میں آپ نے لکھا نامنیشن فیس آپ نے کہا پتا 50,000 روپے. تو کدھر ہیں 50,000 روپے؟ وہ بینک میں آپ کہیں گے نا بینک میں جمع کر دو یا مجھے کیش میں دے دو, کچھ تو کسی چیز کا تو ہمیں کاغذ دکھا دیجئے نا. میں دکھا رہا ہوں, لیکن یا تو آپ ایک دیکھیں یا تو کہیں کہ جی ہم نے الیکشن نہیں I always try تو where is the 50,000 receipt? I always try to argue sir in a way that respects the court. And اگر مجھے آپ ایک observation آئی جو میرا impression ہوا, in order to understand and reply, let me first respond to that. And then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. I'm very we are well always you are very you know you very properly argue the cases. تو میں absolutely no nothing personal. ہم آپ سے بالکل متاثر ہیں ہمیشہ. I just wanted to say کہ جو observation تھی, 50,000 کی رسید دی جو observation ہے, اب دوسروں سے It's not observation. If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ٹھیک ہے. So about my letter which your lordship is reading to me, الیکشن شیڈیول میں تو کچھ نہیں کر رہا, نہ میں کر سکتا ہوں. about the letter that your lordship is reading to me, my submission would be کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے تو وہ رولز بنا دیں اور کہیں کہ کل کو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا الیکشن شیڈیول اس طرح بنائے گی, تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں آئی ایم فیلنگ ٹو کمپلائی ود سم رولز. ابھی چونکہ سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ, تو آپ بالکل آبزرو کر سکتے ہیں کہ مے بی آپ کے مطابق یہ شیڈیول واز ناٹ رائٹ, مے بی دس از انریزنیبل, مے بی یور لارڈشپ کین میک سم آبزرویشن. لیکن ہم آپ کو آپ کا شیڈیول سر آنکھوں پہ, جی ہمیں اس کی کمپلائنس دکھا دیں. ٹھیک ہے, وہ اب میں آتا ہوں سر. ہاں اس پہ آ جائیں گے. لیکن میں اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آپ کی پارٹی کا تو سلوگن ہی یہ ہے جرأت دینا لوگوں کو, جی ہے بالکل لیول تک آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے سب کو. یہاں اتنی سیکریسی ہے آپ کی الیکشن میں, اتنی ورڈنیس ہے, اب لگتا ہے کوئی نہیں, کوئی سیکریسی نہیں. میں بفور دیٹ میں سیکنڈ آبزرویشن پہ آ رہا تھا. Just to a lighter mode, I'm just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this election. وہ یہ نہ ہو کہ لیول پلیئنگ فیلڈ سے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. یہ میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے کسی دیکھیں, ہم دوسری بات کر لیں نا, وی آر آل پریکٹیکل پیپل. جی اگر آپ پہ حملہ کیا ہوتا آپ کے مخالفین نے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہوئی. وہ دیکھیں یہ لوگ الیکشن نہیں کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں تم کدھر الیکشن کر رہے ہو, وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے اپنے لوگوں نے کہا کہ جی میں الیکشن تو لڑنے دیں, بس اتنی سی بات ہے. آپ ہمیں دکھا دیں کیسا بھی کیا, آگے پیچھے ہو گیا. Let us look at جو میں نے پیپر بک بھیجی ہے سر, کون سا پیج دکھانا چاہتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں سر 20. اب وہ وی آر اسٹارٹنگ ود دیٹ ٹائم جہاں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 20 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں.
इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें अब 20 दिन टाइम गुजर रहा है सर, 20 दिन का टाइम है, द क्लॉक इज टिकिंग। नहीं, वो तो कब से लगे हुए हैं, नहीं 20 दिन का टाइम अगर आप इधर से ना शुरू करें, वो तो 2021 से आपके पीछे लगे हुए हैं कि भाई इलेक्शन करा। ठीक है, चलें, वो आपकी बात मान ली, लेकिन मेरी बात ना माने। नहीं, मेरी बात बिल्कुल ना माने, कागज का टुकड़ा है। तुम साहब कौन सा पेज है वो? नहीं, बिल्कुल वो जो इलेक्शन कमीशन का पहला खत था कि इलेक्शन कराएं, जब PTI की हुकूमत थी। ठीक है सर, उसको यू प्लीज डिनाई इट। नहीं, आई कंसीड, मैं कहता हूँ 20 दिन का टाइम था हमारे पास। देखिए, शायद आपने पढ़ा ना हो, दिखा देते हैं। तो ये केस, ये पॉइंट जाएगा मैलिफिडे पे इलेक्शन कमीशन के। There was a document you referred to yesterday. My lord, that is A letter, show cause notice. 4th May 2021, Where would that be? page 391 in part 2. 391 part 2. Part 2. देखिए, असली बात शुरू होती है आगाज यहाँ से। ठीक है सर। सो बेसिकली जो भी हमने गलतियां की, उन्होंने फाइनली 20 दिन दे दिए हमें। अब 20 दिन में हमने इलेक्शन उन्होंने आपको देखा, शो कॉज नोटिस दिया, ठीक है। ये जरा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको पहला पैराग्राफ पढ़ लें, एंड टू कंट्रवीन द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोविजंस एज पॉलिटिकल पार्टी शैल बी इशूड शो कॉज नोटिस बाय द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन सिंबल whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. ये आज की बात नहीं है, ये मई 21, 22, 23, 24, मतलब ये 3.5 साल पुरानी बात है। इसके आप जवाब में इनको खत लिखते हैं कि जी मुझे आप बराए करम, एक साल कोविड आ गया तो मुझे टाइम बढ़ा दे। उन्होंने कहा जी चलो बढ़ा दिया। उन्होंने सब कुछ बनाया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो अगर ऐसी बात है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो बड़ी बहादुरी दिखाई कि आप हुकूमत में होते हुए हुकूमत की पार्टी को नोटिस भेज दिया शो कॉज। ठीक है, तो बहादुरी हुई ना उनकी, तो मैलिफिडे क्या हुई? चलें, ठीक है सर। दो नहीं, देखिए ना, इसको आप आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट। नहीं, कंटेस्ट करें। कंटेस्ट नहीं, आपने कंटेस्ट किया, आप गए लाहौर हाई कोर्ट, वो एक इशू अलग पड़ा हुआ है, उसको अभी अलग है। आई एम नॉट कंटेस्टिंग दिस फैक्ट कि उन्होंने लेटर लिखा। आई एम नॉट कंटेस्टिंग द फैक्ट कि हमें टाइम दिया। देखिए, एक होता है, देखिए मोटी मोटी बातें ना, एक होता है ट्रिप समवन ऑन टेक्निकलिटीज। सो we are not bothered with this provision, that provision. We are interested simply in democracy. ठीक है। You can't have democracy outside and not inside. Agree. ठीक है, बिल्कुल। If you have allegations against other parties, please file complaints. There are no other complaints before us. अगर उनके पीपल्स पार्टी, कोई और पार्टी के लोग चले जाए उनके पास इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वो देख लेंगे क्या होता है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा अगर आया। अभी तो एक इशू आ गया हमारे पास, हमें ये देखना है केस। ठीक है, अब हमने इनसे कल ये पूछा था भाई एक ही पार्टी को, कहा जी सबको भेजा है, आपने ये भी मान ली, सबको उन्होंने नोटिस दे दिया। तो कह रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ। मेरा अभी पहला पॉइंट है 215। जफर साहब, अगेन 215 से पहले आई एम रिपीटिंग जी, द होल केस, द न्यूक्लियस ऑफ दिस अपील इज दैट द इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैज jurisdiction. Election tribunal नहीं sir. And the Peshawar High Court says that election tribunal has no jurisdiction. Election commission से। Election commission has no jurisdiction. जी। ठीक है ना? तो हमारा जो केस है, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the election commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court has said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now this section 215 is quite pertinent to read here. वही मैं पढ़ रहा था सर। They have a right to issue show cause notice and decide the controversy. नहीं सर। If you violate section 209. हाँ जी, ठीक है। If I violate 209, yes, that is important. ये है वो। ठीक है, तो if you read section 215, that confers the jurisdiction to the election commission. ठीक है, that is not That does not. challenge. Nobody With has ever respect. challenged the vires of section 2. Let us read it ना सर। अब आपने पढ़ लिया था, मैंने now let me submit. 215 को पूरा पढ़ लें। मैंने पढ़ा, अब मैं उसकी सबमिशन करता हूँ। नहीं, ये सब सेक्शन 5 नहीं पढ़ा आपने, perhaps. पढ़ लिया सर, फिर से पढ़ लेता हूँ। चलें। If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis Shura, Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such
political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. एक proceedings बता रहे हैं, right of hearing देते हैं आपको. मेरा point वो नहीं है. Consequences के powers भी हैं उनके पास. मेरा वो point है ही नहीं जी. अच्छा, आप मेरा point का judgment है because you are making submissions, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि you will mix your argument and respond it quite properly. Right, sir. So page 20 पे आप देखें पेशावर हाई कोर्ट का जो judgment है under challenge. जी. वो ये कहते हैं the combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. ये मुझे पता है, मैंने And बहस if की. you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Right. Pakistan. That is my first. But under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. बिल्कुल. अब सर, अब ये हो गई आपकी बात. जी, अब आप जवाब Thank you very much. Now sir, मेरा 215 is the crucial section. 215(1) जो कहता है, basically it says कि अगर आपने सर्टिफिकेट्स दे दिए जो 202, 6, 9 और 10 में हैं, तो फिर you are eligible. Now 209 section 215(1) does not say कि आपको because of this provision, Election Commission of Pakistan जो है can start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 बल्कि उल्टा कहता है कि अगर certificates दे दिए under 209 and the other sections, तो फिर आपको वो eligible हो जाते हैं. So there is no reference to section 208, there is no reference to anything else. अगर legislature ने कोई ताकत देनी होती to the ECP के वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरह देखें, तो वो 2151 में कह देते, या 215 में किसी और जगह कह देते. अब 4 क्या कहता है? 4 जहां से ये पावर ले रहे हैं, 4 कहता है कि where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. यहाँ लिखा है कि fails to comply with the provisions of section 209. This is my problem. Which means you cannot read 215 in isolation. Which means you what? have to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, कि it means that where he fails to give the certificate. 209 सिर्फ सर्टिफिकेट की बात करता है, हमने पढ़ा and we agreed कि And what is 209 the certificate? The elections have been held. to the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the Certificate. principle and the very important aspect of section 209. लेकिन which is to section be kept in 204 mind. show cause notices to that limited extent कि अगर मैंने सर्टिफिकेट ना दिया, अगर मैं सर्टिफिकेट दे दूं फिर उसके बाद कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. सर्टिफिकेट ना दिया तो वो शो कॉज दे सकते हैं कि भाई आपने सर्टिफिकेट क्यों ना दिया. और अगर This is not the case that certificate नहीं दिया, कहते हैं fail to comply with section 209. So 209 पढ़ा था ना हमने, Section 4 सर. में अगर आप पढ़ें 209 where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provision of section 209, 209 only. 210, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain So, sir, an यहाँ election. ये नहीं कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन जाएंगे. इस पे ये कहा कि आप सर्टिफिकेट अगर ना दिया, अगर मैं इतना ही कंटेमिनेशन हूँ, इतना ही मैं वो हूँ oblivious to the law कि मैं सर्टिफिकेट ही नहीं देता, शो कॉज भी दिया, सर्टिफिकेट फिर भी नहीं दिया, तब वो सिंबल कर सकेंगे. नॉट एनी इरेगुलरिटी. फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना कराऊं, सर्टिफिकेट दे दूं तो कंप्लायंस हो गई. मैं इसके बरक्स बात कह रहा हूं जी. मैं कह रहा हूं सर्टिफिकेट आप ना दे पाए या कोई भी भूल गए देना और इलेक्शन करा दिए, वो ठीक है. आप कह रहे हैं कि नहीं, सर्टिफिकेट दे दिया, इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, बात खत्म. जी, मेरे हिसाब से बुनियादी बात जो है ना, सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा नहीं है. सर्टिफिकेट ये अक्कासी करेगा कि इलेक्शन हो गए. जी.
وہ آپ ہمیں دکھا دیں الیکشن ہو گئے، بس اتنی سی بات ہے. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا عکاسی کر سکتا ہے، وہ کچھ اور عکاسی کر سکتا ہے، وہ نہ بھولے ہوئے آپ نہ بھی دیا ہوتا آپ نے سرٹیفکیٹ تو وہ آپ سے مانگ لیتے، وہ شاید کوئی پینلٹی لگا دیتے، وہ کوئی معمولی بات ہوتی. اصلی بنیادی بات جو میں بار بار جس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کی پارٹی الیکشن سے گھبرا رہی کیوں ہے؟ 2021 سے آپ کو نوٹسز پہ نوٹسز دیے جا رہی ہے الیکشن کمیشن. چلیں آپ آج کا ایلیگیشن لگا سکتے ہیں، مگر اس لیے میں دیکھنا چاہ رہا تھا انہیں شروع کب کیا. ابھی آپ کی حکومت دیکھیں، اگر آپ کی حکومت آج گئی، اب ہم بھی وی آر پریکٹیکل پیپل، اور آج آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہوتے تو ایک بالکل فرق بات تھی. یہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں، ان پہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے. اب یا تو کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹی مینز ون پرسن، جو وہ کرے وہ ٹھیک ہے، پھر وہ قانون آپ بدل دیں. آپ پارلیمنٹری ممبر ہیں، آپ ایک ترمیم لے آئیے، آپ ریپیل کر دیجئے الیکشن ایکٹ کو، ٹھیک ہے. وہ دیکھیے وہ آپ کا اختیار ہے، پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ آئینی طور پہ صحیح ہے نہیں. قانون آپ لوگ بناتے ہیں نا. یہ الیکشن ایکٹ آج نہیں بنا کہ اس نئی حکومت نے آگے ایک الیکشن ایکٹ بنا دیا. چلے یہ بھی 2017 کا قانون ہے، تو پچھلے الیکشن بھی اسی ایکٹ کے تحت ہوئے. تو ایک بنیادی سی بات ہے، الیکشن آپ کروا لیں اپنی پارٹی میں. ابھی تک مجھے کوئی چیز آپ دکھا نہیں پا رہے ہیں. کبھی آپ ایک چیز دکھاتے ہیں تو دوسری نہیں ہوتی کہ وہ فیس ہے 50,000، کوئی مجھے دکھا دیں جی کیش میں کس کو اتنی فیسیں جمع کی لوگوں نے، پیسے گھر لے گئے، کیا کیا، کب پارٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے. وہ دکھا دیتے کہ جی دیکھیے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. میں تو ابھی اس پہ آیا نہیں، میں ابھی آ رہا ہوں اس پہ. لیکن اب آپ ہمیں ہر مسئلے میں دیکھیں ایسے دیکھیے، اب یہ تو چلتا رہے گا 6 دن تک. ہم نے خان صاحب کو کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو بے شک ہم آپ کو ٹائم دیں گے، پھر ہم ججمنٹ کو سسپینڈ کریں گے. تو اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیں تو ہم سنتے ہیں آپ کو، مگر پھر ہمیں سسپینڈ کرنا ہوگا ججمنٹ کو. ہم نے سسپینڈ نہیں کیا ججمنٹ کو اسی لیے بیکاز آئی تھاٹ کہ آپ کو اس کو انگزائٹی ہوگی کہ اس کو جلد فیصلہ ہو جائے. بہت تو اب آپ اس کو وہ ہمیں سارے جو ہماری جو انگزائٹی ہے اس کو آپ اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. آپ ادروائز آپ آرگیو کرتے رہیں گے، مگر پھر وہ آپ کے پھر آپ یہ نہ گلا کیجیے گا کہ کیوں سسپینڈ کر دیا، پھر وہ اس کا یہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی. I will go straight to this. اب میرا پہلا پوائنٹ سر ختم ہو گیا which is this کہ according to my submission there is no jurisdiction. اب میں آپ کا پوائنٹ پہ آتا ہوں ایڈریس کرنا your feeling کہ الیکشن نہیں ہوا. میں نے ایک پیپر بک دی ہے سر آپ کو اس وقت. جی دیے نا. جی آپ کے سامنے ہوگی سر یہ والی نا. جی ہاں آپ نے فائل کی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ناؤ سر واٹ ہیپنز از، میں نے شروع کیا تھا کہ اب 20 دن میں ہم نے الیکشن کرانے ہیں. تو یہ 28 نومبر کو ہمارے پاس جو پہلے جو ہماری ایک the way to election constitution میں سے 2 elections ہیں. ایک ہے چیئرمین کا، وہ چیئرمین کا الیکشن ہے، وہ سنگل الیکشن ہوتا ہے کہ آپ ایک 1 against 1. اور جو ایک ہے پینل الیکشن. پینل الیکشن مینس کہ آپ اکیلے نہیں آ سکتے، آپ ایک پینل لے کے آئیں گے. یعنی کہ آپ کہیں گے کہ میں جنرل سیکرٹری. دکھائیے نا چیئرمین کا الیکشن دکھائیے. جی اس میں کانسٹیٹیوشن یہ جو پیپر بک ہے اس میں بہت سارے پیپرز ہیں بھی نہیں جو آپ کے الیکشن کے پروسیس کے ہوتے ہیں، جو کہ ہم سیٹسفائی ہونا چاہ رہے تھے، وہ ہے ہی نہیں اس میں. چیئرمین کا دکھائیں. چیئرمین لیٹس اسٹارٹ ود دی چیئرمین. کانسٹیٹیوشن نہیں یہ اس میں پیپر بک میں کہاں ہے چیئرمین کا؟ نہیں میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں ایک چیئرمین کا اور ایک پینل کا. ہم پڑھ چکے ہیں نا. ہم آپ کو ٹیکنیکلٹی سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سر. وہ مخدوم صاحب ٹیکنیکلٹیز میں ہمیں لے گئے، وہ 5.1.1 آپ کے کانسٹیٹیوشن کا ہم نے زیادہ اس پہ وہ نہیں اہمیت دی. پھر آپ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں آپ کو. اب اس میں تو آپ نے خود ہی ایک یہ کٹنگ لگائی ہے کہ ایس بابر اکبر جو ہے وہ سیکریٹریٹ پہنچ گئے فارم لینے کے لیے. جی یہ تو خود ان کے جی وہ آئے تو ہم نے فارم ان کو there was no restriction on him. That is why we've shown it to you. اور ووٹر لسٹ الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرنی ہے. اکبر ایس بابر یہ جیو کی آپ نے لگائی ہے. جی وہ آ گئے تو اس کا مطلب وہ ان کو نامینیشن پیپرز اگر چاہیے تھے وہ لے لیتے، وہ انہوں نے نامینیشن پیپر فائل نہیں کیا. وہ تفریق پہ تو نہیں آئے ہو. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نامینیشن پیپر لینے کیا مجھے نہیں دیا. جی اب ہم کہہ رہے ہیں دیا، ہم کہہ رہے ہیں تیار سے کیا ہوتا ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے نا ایک سیکنڈ نا، آپ نے جب دیا نا
تو 50,000 روپے کی فیس کا ہے. وہ نہیں دی انہوں نے. نہیں دیکھیں نا ان کو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے ایز اے ممبر, سو اس لیے وہ ہی ڈنٹ کم اینڈ ہی ڈنٹ گیو, ہی کیم, ہی شوڈ دس. یہیں پہ میرا خیال ہے ان کے وکیل, آپ کے اپنے بھی وکیل صاحب مگر یہ بہت سارے آپ ڈفرینٹ ویوز لے رہے ہیں نا. چیئرمین صاحب کچھ اور کیا 50,000 روپے کہاں ہیں آپ کی جناب؟ الیکشن لڑنے کا فارم اگر رسید نہیں ہے اکاؤنٹ میں تو جمع ہوئے نا. پہلی چیز تو یہ ہے سر ان کا ممبرشپ کارڈ کدھر ہے؟ ملارڈ نہیں, آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ نے اس کی ممبرشپ کینسل کب کی. میرے پیپر بک جمع کرائیے جی, تمام جو کاغذ کہے تھے. کدھر ہے؟ میں نے ان کو بھی دیجیے. نہیں ابھی تو یہ نہیں ممبرشپ کینسل کرنے کی بات نہیں کر رہے, تو کہہ رہے آپ نے فارم لیا 50,000 روپے نہیں دیا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب نے کہا تھا طلب کیا جائے ریکارڈ میں سی پی کی ویڈیو فوٹیج کاپی دے دیں. جی ان کو ہم سنیں گے بعد میں, آپ کو دیکھ. جی لیٹ ہم کمپلیٹ دی آرگیومنٹ. جی جی یہ جب تک دیکھ لیں گے آپ تسلی سے بیٹھ کے, آپ نے نہیں بعد میں دیکھ لیں, مگر آپ اپنے کنکلوڈ کریں. میں کر رہا ہوں سر. اب سر ہم نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا سر, جو آپ کے سامنے ہے اینکس 5 میں, جو آپ نے پڑھا, جس میں ہم نے یہ کہا کہ جی اناؤنسمنٹ سے پڑھے, جب یہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ الیکشن کر رہے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ بریکنگ نیوز آئی, پھر آگے آنے چلتے جائے. سو آن سر فرسٹ اینکس 1 دیکھیں اگر تو 28 نومبر 2023 اٹ واز اناؤنسڈ ان دا پبلک کہ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. سو 28 نومبر 2023 was the first announcement کہ یہ intra party elections ہونے, which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact کہ elections ہونے جا رہے ہیں. And Annex 2 اگر آپ دیکھیں تو the next day it was announced that chairman کون ہوگا PTI کا nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, published on the news the next day. Now sir 29th ko it was officially announced, in fact I was given the task to announce, which is Annex 3, کہ آپ جو ہے سیٹرڈے کو اناؤنس کر دیں کہ انٹرا پارٹی 29 نومبر 2023. تو آئی اناؤنسڈ اٹ آن دا میڈیا. حالانکہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹی وی میڈیا پہ کریں, لیکن وی فار دا سیک آف شارٹنیس آف ٹائم اناؤنسڈ اٹ ٹو دا میڈیا آن 29 نومبر 2023, اینڈ سیٹرڈے کو ہم یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں. دین یور لارڈشپ, دس از ناؤ 29 نومبر. Thereafter سارا نیوز میں آیا. Then the next on 29th on the same day, which page are you on? تھا ہم نے بتایا تھا نا. نہیں تو یہ ہم کیسے یہ بات تسلیم کر لیں؟ دیکھیے ہم اب نیوز میں تو نہیں چلیں گے نا. ٹھیک ہے, assume this that he's nominated him. he was, it was in the papers, it was in the media talk. کوئی نوٹ ہو جائے گا نا, I hereby nominate, کچھ تو دکھا دیں. نہیں, اس کا نامینیشن نہیں ہوتی سر, وہ نامینیشن پیپر پہ جا کے سائن کریں گے. He was a candidate which was put up, let us put it this way, he was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You are an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sahab? He's a founding member. Because دیکھیں یہ باتیں یہ آپ بس کہہ رہے ہیں نا. جی کہہ رہا ہوں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کاغذ کچھ نہیں ہے نا. جی دیکھیں خان صاحب is a founding member, you are an older member, senator, مطلب so these questions also arise. Tomorrow Mr. Imran Khan comes out and says, I never nominated him then. چلیں وہ that is a observation, your lordship. I'm just taking your lordship through this now, the dates. So your lordship 29th کو پھر 20 the next page Annex 5 is the
29th کو the Federal Chief Election Commissioner who was appointed, he published a schedule. And یہ schedule جو ہے sir, it is with the approval of the Election Commission. ہاں کل تک ہمیں نہیں کسی نے جی میں بتاتا ہوں جی نام یہ اس میں لگی ہوئی ڈیسیشن کون سے پیج قاضی انور صاحب ہیں. یہ پھر آپ دیکھیے علی ظفر صاحب آپ ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں. پاکستان is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand your lordship's just thinking aloud, I'm not particularly impressed with that. Correct. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into details, then you're playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your lordship, the next page is the Federal Election. کچا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ضرورت اس کی. Federal Election Commission. The next page, and then so these are the relevant. Then on Annex 6, your lordship will see. Mr. Niazullah Khan Niazi is he an old PTI member? Ji. He is an old PTI member. When did he join PTI? بتائیں PTI کب جوائن کی. PTI کب جوائن مجھے بتائیں. آپ سے نہیں مجھے نا آپ ان کو بتا دیں پلیز. 2009. تو دیکھیں نا دیکھیں سب نئے لوگ آ رہے ہیں نا تو یہ بھی ذرا آپ نظر میں رکھیں نا بات کو. تو پرانے لوگ کہاں گئے سارے آپ کے. مطلب یہ بھی تو I don't know مطلب you know دیکھیں whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI. ٹھیک ہے تو آپ جیسے لوگ ہوتے تو کوئی زیادہ شک بھی نہیں ہوتا, مگر جب نئے چہرے آ جائیں ایک دم سے سارے تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ایلیٹ کیپچر ہم کہتے ہیں, پولیٹیکل کیپچر بھی ہو سکتا ہے اور آن اے پولیٹیکل پارٹی. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally, yes, election ہو گیا ختم, یا کوئی complaint آیا گیا کوئی دوسری. The factual position right now. جی فرمائیے. تاکہ your lordship at least get satisfied کہ ایک election کا process ہوا ہے and not going into the nitty gritty of it. Now your lordship اس کے بعد اب question arose کہ nomination papers. So what was done was nomination papers کی copies ہیں ادھر. So nomination forms کی جو اگر from page 34 پہ چلے جائیں 34 تو these were the forms that were available. It's simple one pager. ایک فارمیٹ لگایا اس کا I so and so CNIC نمبر ڈالنا ہوتا ہے, اسٹینڈنگ ممبر آف اتنا پرپوز دا نیم آف سو اینڈ سو, اینڈ ایک اس کا سیکنڈر ہو جائے گا, پرپوزر ہو جائے گا. دیٹس آل دیٹ از ریکوائرڈ فار دا فارم. اینڈ دین اس کے ساتھ نیکسٹ پیج اگر آپ دیکھیں پیج 35 دیکھیں تو یہ پیج 35 پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پینل فارم میں اس طرح پھر سائن ہو کے آتا ہے, آل دا پینلسٹ سائن. سو یور لارڈشپ کین سی کہ یہ جو آپ نے 34 پہ دکھایا ہے یہ کس کا ہے؟ عمر ایوب خان کا. جی دس از ہز پینل. عمر ایوب خان کا نامینیشن پیپر سبمٹ ہوا ہے 1 دسمبر 2023 کو, اینڈ اٹ ہیز بین ریسیوڈ ایٹ اسلام آباد and after scrutiny has been accepted. اور اس کے ساتھ پیج 35 پہ سر بیکاز اٹس اے پینل الیکشن تو اس نے اپنا پینل بھی دے دیا. Your Lordship can see the panel that has been given. دوسرے پینل کے پیپر کا ہے جی دوسرا پینل دوسرا کوئی نہیں آیا. No other panel came like this. So this was one panel that came only. یہ تو ٹوٹل 15 آدمی کا پینل ہے. جی
یہ جیتا ہے. یہ جیتا ہے جی. تو یہ جو آپ کے وہ آپ نے جو لسٹ بھیجی ہے وہاں پہ پورے صوبوں کے مطابق اس کا ٹوٹل نمبر 91 ہے جو آپ کے آفس وہ الگ ہے سر, ہر پینل الگ سے آیا. اسی پر دس از دا فارمیٹ. 91 persons are elected and opposed. 91 ہیں. کریکٹ. آپ نے جو الیکشن کو دیا سی پی کو ایوری in totality ٹوٹل پینلز تھے سر. ٹوٹل پینل کتنے؟ ہر صوبے کے لیے ایک پینل. ٹوٹل پینل ٹوٹل ایک پینل آیا. 5 پینل اس میں جو جی آپ سر 4 صوبوں کے لیے پینلز تھے. 20 پر 20 بند ہو اس گئے. کی ڈیٹیل ہی نہیں ہے نا اس میں, سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ نے ایک پینل 13 آدمیوں کا لگا دیا جبکہ انپوز آئے 91. کون سے باقیوں کا بھی دیتے ہیں. ایک فارم لگایا آپ نے, وہ بھی کوئی شہروز احمد ہیں, انہوں نے ان کو پروپوز کیا ہے عمر ایوب خان کو. یہ ہے سینٹرل پینل کا. اسی طرح پینل کیا مطلب, کیا لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں؟ نہیں, اکیلے نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ دیٹس دا کانسٹیٹیوشن سیز نہیں. کانسٹیٹیوشن سیز کہ آپ کے پینل کے فارم میں آ سکتے ہیں آپ. سو اف آئی وانٹ فار ایگزامپل ٹو سے کہ جی میں نے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا لڑنا ہے, آئی کانٹ کم الون. تو یہ جمہوریت کے عین مطابق ہے سر. ایسے تو ہوتا ہے کہ پینل ہوتا ہے, مگر پھر بھی پینل کو ووٹ تو کرتے ہیں نا لوگ. باہر کے بھی الیکشن ہوتا ہے, سب کو پتا ہے یہ فلاں کا پینل ہے, فلاں کا پینل ہے, مگر سب انڈیویجولی فائل کرتے ہیں. انڈیویجول ہے, یہاں انڈیویجول نہیں ہے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات. وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, ان کی وابستگی ایک نظریہ, ایک سوچ ایک شخص کے ساتھ ہے, وہ تو سمجھ آ گئی. مگر الیکشن تو پھر بھی ہوتے ہیں نا, سب کو انڈیویجولی لڑنا ہوتا ہے. پینل کے 3 ممبر آ گئے, 2 رہ گئے. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, میں ایسی عجیب سی بات ہے. تو یہ جمہوریت کے برعکس نہیں ہے, 4 لوگوں نے بیٹھ کر کے پوری پارٹی بانٹ لی, تمہارا یہ پینل, میرا یہ پینل, ختم, الیکشن ہو گیا. سر آپ کو یاد ہوگا, آئی ڈونٹ نو آپ کلب کے ممبر ہیں کہ نہیں, بٹ کچھ کلبز میں ہوتا ہے لائک جمخانہ, جہاں پینل آتا ہے اور اس میں وہ آپ ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہے ڈفرنٹ, لائک جماعت اسلامی کا تو بالکل ہی ڈفرنٹ ہے. پینل آتے ہیں ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر آپ کے پاس وہ 91 جو ہے نا وہ بھی نظر آ رہا ہے. وہ بھی ابھی دے دیتے ہیں. 13 آدمیوں کا آپ نے یہ لگایا ہے جو عمر ایوب خان کا آپ کا جو پینل ہے, بس وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. 91 کا پتہ ہی نہیں ہے جو انپوز ہے, وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ سر کمنگ بیک ٹو دیٹ, آپ کے مطابق کتنے پینل لڑے الیکشن؟ ٹوٹل سر 5, ایک سینٹرل اور 4 صوبے, اور ایک پینل ہر صوبے سے. ایسا تھا تو آپ کو سارے پیپر لگا دینے چاہیے تھے نا. اب آپ پتہ نہیں کب لگائیں گے پیپر. ابھی آ رہے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, میں نے ریکویسٹ کل کی تھی, بٹ وہ I take the blame for it, sir. I take the blame for not filing those documents in time. میں نے کہا تو تھا, لیکن وہ آئے نہیں ابھی تک, آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. انفیکٹ آپ کی پارٹی لگتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں ذرا کمزور سی ہے. کوئی ڈاکیومنٹ آپ مانگتے ہیں تو آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں, ابھی آ جائیں گے, موجود نہیں ہے. اب یہ والا ایک آ گیا, باقی 4 کے بھی آ جائیں گے, ابھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہے بیرسٹر صاحب کو کہ ابھی کرتے ہیں. ای سی پی پر سارا ریکارڈ ہم نے سبمٹ کر دیا, کل فائل لیتے ہیں. ہمارا سینٹرل آفس لاک ہوا ہوا ہے, ای سی پی کے ریکارڈ میں ہے یہ ہمارے پاس سر. یہ ای سی پی کا ریکارڈ آپ کو I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. looks like it. ان کو بولے تشریف رکھے تھے کہ وہ دیکھیں they are individuals, ہم ان کہنا نہیں چاہتے نا, because you are your own person. یا تو وہ خود آرگیو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. ایکچولی چیئرمین صاحب جو ہے وہ لائر بھی ہے, تو وہ اس لیے وہ ان کو آرام سے سن نہیں پا رہے. الیکشن کیسے ہوا, کس طرح پینل بنے. ہم آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا تو علی ظفر صاحب کو کہیں وہ میرے وکیل نہیں ہیں, پھر آپ کو سنیں گے. وہ تو سارے ٹھیک ہے, آپ تسلی رکھیں نا, کلیریفیکیشن ہوگی تو آپ تسلی رکھیے نا. ایسے تو آپ کو یہ سینئر وکیل ایسے تو نہ کریں نا. علی ظفر صاحب آپ سے نہیں پوچھا ہے کچھ, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں, آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سر, تو ہم اگر نئے چہرے آئے ہیں تو پارٹی میں 2006 سے 9 سے ہوں. آپ یہ باتیں مجھے, میں ساری باتیں میں تو I apologize sir, یہ ایکچولی ہوتا ہی ہے. غصہ سنا ہے, میں نے 3 سال جناب کے سامنے پیش ہوا ہوں, وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا, یہ مجھے پتا ہے. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. If this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. اب بیٹھ جائیے نا, کوئی بات نہیں, آپ سے کلیریفیکیشن. We are not even asking him anything. پوچھ لیں گے آپ سے. I mean, if he, this just show, what can I say? نہیں, I think میں نے تو ایز اے, میرا بیٹا جناب کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہے, آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے کوشچن پوچھے ہیں, لا کلرک کے, مجھے پتا ہے سارا.
Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay? So him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself. In fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. certain question of law तो हमने आपसे पूछी है ना पूछे तो फिर Absolutely, that is the way it should be. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to. You've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition with a whole election. And you have never put your party, whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your, sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some, that's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but it's if you don't ask a question, how will you understand a case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. Half an hour break, lunch break करने? ठीक है sir. Okay. Thank you. हाँ, half an hour. Time बता दीजिए. Half an hour. Thank you. So Thank you, sir. जी. Now, Your Lordship, I was just going through the process of the election, and I'll stick to only what the facts are. So what happens now, sir, the venue has been, the schedule has been announced on 29th, which is, Your Lordship will see at page 7 of this paper book. And Your Lordship has already read that there was a nomination form to be received, appeal, display. The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no rule or regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a schedule by an official body. It's like a private schedule, and this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced, and it was all over the media. Everybody was following it. And then the question came that if the polling took place, what is important to note is lots of two stages. One is nomination papers have to be filed, and the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact, nomination forms were only submitted by one side, and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if Your Lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a shadi hall or anything to the
PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? جی وہ کہاں پہ ہے؟ وہ جو گراؤنڈ ہے جس گراؤنڈ پہ ہوئی ایکچولی جو وینیو بنا چمگنی میں آپ کا جی آفس ہے؟ رانو گڑھ جسٹ نہیں، کوئی کنٹ ایریا میں، کوئی یونیورسٹی میں جو زیادہ سیف ایریاز ہیں، تو آپ کے گاؤں میں ہے آفس؟ جی وہاں ہے. It has been since some time now. اچھا جی تو وہ اس کے ساتھ ہی ایک گراؤنڈ ہے بلکہ. تو سو وی دین تھاٹ ٹو آور سیلز کہ دیر آر ٹو آپشنس. اگر تو یہ پولنگ ہوئی تو بہت سارے لوگ آئیں گے تو دین وی شوڈ ہیو نشتر ہال. اور اگر پولنگ نہیں ہوئی اور کم لوگ آئیں گے تو پھر ہم ویسی ایک گیدرنگ کریں گے نیئر آر ہیڈ آفس وچ از دا گراؤنڈ. تو وی آسکڈ فار سیکورٹی. وی ریکویسٹڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ ہم یہ ہماری آپشنز ہیں، آپ ہمیں سیکورٹی دے دیں. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, کہ آپ ان کو سیکورٹی پشاور میں فراہم کریں. This is at page 12. And then your lordship, eventually if your lordship turns to back to the schedule, چونکہ nominations ہونی تھیں فرسٹ دسمبر 23 تک، تو جو نامینیشن جس طرح لوگ آتے گئے اٹ واز آل پٹ آن دا میڈیا. اینڈ اف یور لارڈشپ لکس ایٹ پیج 16. یہ وینیو کمیونیکیٹ کیا تھا آپ نے اپنا ای سی پی کو؟ ای سی پی کو ضرورت نہیں تھی سر، وہ پولیس کو کیا، سیکورٹی مانگ رہے تھے پولیس کو کیا. تو پیج 13 پہ لیٹر لگا ہوا ہے ای سی پی کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وینیو بتا دیجئے، ایکسپیکٹڈ اسٹارٹ اینڈ کنکلوژن ٹائم بتا دیجئے، لسٹ آف پولنگ اسٹاف بتا دیجئے، لسٹ آف پارٹیسپینٹ بتا دیجئے، ایکسپیکٹڈ نمبر آف وہیکلز آپ کو کتنی چاہیے یہ بتا دیجئے. جی یہ ایک لیٹر پیج 13 پہ آپ ہی کی پیپر بک جی میں بالکل بالکل. یہ انہوں نے ہم سے کہا، بتایا الیکشن کمیشن کو کہ بھئی یہ وینیو ہے اور یہاں پہ ہمیں سیکورٹی چاہیے. ہم نے پورے پشاور کی سیکورٹی کا ایشو تو نہیں تھا نا، وہ تو آپ کو جہاں وینیو پہ الیکشن کرنے تھے وہ والی جگہ کی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے. جی تو وہ ہم نے پھر سیدھا ڈائریکٹلی جب انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا آئی جی کو، ہم نے ڈائریکٹلی آئی جی اور پولیس سے آئی جی کے بعد آپ کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہ اس کا ہم نے جواب نہیں دیا، نیاز اللہ صاحب کے نام پہ ہے، اور یہ 30 اس کا ہم نے رائٹنگ میں جواب نہیں دیا. 23 کا لیٹر ہے یہ، اس کا جواب لگا ہوا ہے اس میں. جی اس پہ جو 30th والا لیٹر ہے سر، وہ یہ جو لیٹر آیا تھا ہمیں اس کا رائٹنگ میں جواب نہیں دیا، لیکن ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہی ٹیلیفونکلی. اینڈ وی سیڈ، اس کے بعد ہم نے پولیس نے وزٹ کیا سر دا سائٹ، اور یہ پھر ایٹ پیج 16 یور لارڈشپ ول سی کہ all the newspapers actually published it. PTI انٹرا پارٹی پیج 16 PTI انٹرا پارٹی انتخابات پشاور میں PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے جگہ کا تعین ہو گیا ہے. پشاور انٹرا پارٹی الیکشن رانو گھڑی میں آج ہوں گے. So that was also the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. اب جب یہ فرسٹ کا ڈیٹ ختم ہو گئی سر، ایون یہ جو تھے، ہم نے نیکسٹ پیج پہ پیج 19 پہ آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئے، اور وہ جس وقت آئے اس وقت تک نامینیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا. اگر آپ پیچھے کلاک دیکھیں پیج 19 پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹائم ان کا گزر گیا ہوا ہے. ٹائم جو تھا وہ 3 بجے کا تھا. بٹ ان اینی کیس ہی واز الاؤڈ ان ٹو کم ان ٹو دا آفس. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. آج تک انہوں نے اپنا پینل نہیں دیا، ابھی بھی نہیں دیا آپ کے سامنے کہ جی میرا یہ پینل ہے اور یہ میں پینل سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اور مجھے یہ کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. کون سا پینل سینٹر سے کرنا چاہ رہے تھے، وہ پروونس سے کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے نہ اپلیکیشن میں دیا
نہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ان کے پاس پینل ہوتا تو وی ہیڈ نو آبجیکشن. وی وڈ سرٹنلی وی ور ریڈی کہ وہ کر لیں الیکشن اینڈ وی وڈ ہیو ہیلڈ دا الیکشن اگر وہ آتے نامینیشن پیپر لے کے. پینل کی بات کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں سر. I will read the اس پیج پہ constitution for پیج 140. page 140 جی. Item 5, last election of chairman. And اگر آپ 5.2.2 پہ آ جائیں سر سیدھا نیکسٹ پیج پہ 5.2.2 پہ نیکسٹ پیج پہ elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, Your Lordship, I'm going to pass. عام ایک شخص نہیں لڑ سکتا الیکشن؟ نہیں صرف چیئرمین کے. کیوں؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ سر پینل ہے نا جی. نہیں کہیں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ سر وہ اس میں سنگل کو ہے ہی نہیں. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify کہ individual کر سکتا ہے. پینل کہیں اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ کہاں ایکسپلین؟ نہیں سر ہاں ایکسپلین نہیں کیا. یہ 5.1.1 بھی پڑھ لیں جی. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. یہ کدھر ہوا؟ یہ والا الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہ بھی ادھر ہی ہوا سر. یہ بھی نامینیشن پیپر ادھر تو پینل کا کانسیپٹ نہیں ادھر نہیں ہے. So there are two. نہیں تو ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا؟ نہیں سر, nobody came and opposed him. ان کے بھی نامینیشن پیپرز اگر آپ دیکھیں تو نامینیشن پیپرز ان کے بھی یہ جو ہیں, if your lordship turns to page 17, Yes. page 17. نہیں, دو الگ الگ باتیں ہیں نا. یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامینیشن پیپر آیا فار چیئرمین, مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے. اس میں لکھا ہے the chairman of the party shall be elected by the direct secret vote of all the members. تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے. بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے, تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے. پھر سر وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. نہیں, اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے. جی مگر یہ شک نمبر 5.1.1 جو ہے, اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی بریکٹ میں لکھا ہے the leader shall be elected by direct secret ballot of the members. Secret ballot. جی ٹھیک ہے, on the registered database of party. تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ڈالنا چاہیے تھا نا. اگر سر کنٹیسٹ نہ ہو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دس از نارمل کامن سینس, بٹ ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیے, اگر آپ الیکشن ایک شخص نے, مفروضہ کر رہا ہوں جی, آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجئے, ایک شخص نے نامینیشن پیپر فائل کر دیا, ٹھیک ہے, کوئی اور شخص نے نامینیشن پیپر نہیں فائل کیا, جی پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا, جی شیل بی الیکٹڈ. ان کو ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی, کہ اچھا جی 1000 نے دے دیا, 50,000 نے دے دیا, 1 لاکھ نے دے دیا. سر انفیکٹ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں, اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے. وہ دین واٹس دا پرپز آف ووٹنگ؟ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو. نہیں, دیکھیے ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے, میں آپ کو نہیں پسند کرتا, میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے, اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات, کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی. برا نہ مانے, آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ, مگر کیونکہ مجھے آپ
پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1 لاکھ ووٹ پڑ گئے یا کیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی, ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے. مطلب جنرل الیکشنز بھی ہوتا ہے نا, اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں I will take only خیر آگے بڑھیں سب ٹھیک ہے, but I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it, کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. کہ یہ لکھا ہوا ہے نا, اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی. اگر آپ نے فرق دکھایا, آپ نے لکھا شیل بی الیکٹڈ بائی دا ڈائریکٹ سیکرٹ ووٹس, آپ کو کاسٹ کرو بھائی, کوئی بھی نہ ہو, آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں. سپوز 1 ووٹ نہیں پڑتا, پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا, یا سپوز 10 ووٹ پر آپ کی ممبرشپ کے 8.5 جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں, صرف 10 ووٹ پڑتے تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ یار آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے لاکھ میں سے. تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں, کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ, آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے. My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو he would still be elected although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا, پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف کہ ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم. یہ دیکھیں پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا, ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی. پھر آپ دیکھیں اب آپ کے سے تعلقات کسی کے اچھے ہیں, آپ نے ایک پینل بنا لیا, او جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ, آپ نے کہا یہ بھی اچھی ہے جی, الیکشن ہو گئے, گور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا, انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے. تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی. پھر سوری برا نہ مانے, نہیں آپ کی بھائی آپ بھی الیکشن دیکھیں, آپ الیکشن لڑے سینیٹ کا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو 1 ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے. ویسے to be honest I was elected unopposed, so I actually کیا مطلب مجھے نہیں, وہ آپ کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں نا سینیٹر کے لیے. سر on the technocrat seats there were 2 seats. اچھا ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے, لوگ تھے, میں اور ایک تارڑ صاحب. اچھا آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے سسٹم. اس پہ انہوں نے سیکریٹری جنرل بھی بائی الیکشن آتے ہیں. سو وہ میں اگر آپ کی بات مانوں میں تو آئی ایم آلسو سوری میں آپ کا کوئی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا, میں صرف بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کر رہا تھا. نہیں مگر ایک بات دیکھیں, سیکرٹری جنرل بھی ایسے آ گئے, چیئرمین بھی ایسے آ گئے, سارا پورا بورڈ بھی ایسے آ گیا, تو پھر تو الیکشن تو نہیں ہوا نا. پھر یہ سلیکشن بھی مطلب کیا سکیں گے, سلیکشن ہو گیا کیا ہو گیا. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹ اس لک ایٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی ایٹ پیج 315, اگر آپ آ جائیں. تو ویسے کیوں نہیں کیا آپ نے الیکشن, مطلب مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو کب سے وہ کہہ رہے ہیں کرو بابا کرا دو. پہلے کیوں نہیں کیا؟ آجو بابر صاحب آپ بھی لڑ لو الیکشن, دیکھ لو آپ کتنے مقبول ہو. پہلے کیا سر جون میں, وہ پھر ختم ہو گیا. نہیں وہاں بھی یہی ان کا ایشو تھا نا کہ آپ ایکچوئل نہیں کرا رہے. بھائی لاؤ بچہ, چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. بات آپ کی صحیح ہے کہ اپنے لیے آپ دیکھیں یہ مسئلے آپ نے اپنے لیے کھڑے کیے. ہو سکتا ہے اب لوگ آپ کے مخالفین اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, مطلب آئی ڈونٹ نو. پھر ذرا یہ دیکھیے انٹرسٹنگلی کہ لیٹ اس لک ایٹ دس, since we are talking about this, پیج 315 پہ ذرا دیکھیے, 314 and 315. آپ یہ دیکھیں گے اب آپ دیکھیں سر پیپر بک 2 کی بات کر رہے ہیں جی. So your lordship will see کہ they have the election commission کی ہی اپیل ہے, اس میں انہوں نے پی ایم ایل کا لکھا ہوا ہے, میاں نواز شریف پریزیڈنٹ اناپوزڈ, مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ اناپوزڈ, احسن اقبال چودھری سیکرٹری جنرل اناپوزڈ, ایٹسیٹرا. The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, نہیں آپ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر unopposed political parties کا ایک انپوز یقیناً ہو سکتا ہے. اب جیسے بڑی بڑی ہستیاں ہیں پولیٹیکل پارٹی کی, شاید وہ انپوز آ جائیں. جی
मगर ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज आ रहा है। बलूचिस्तान का पता नहीं सेक्रेटरी वर्कर्स विंग का हेड वो भी अनअपोज आ रहा है। वो 319 देख लीजिए, 319। अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज आ जाते, मान लेते हम, क्योंकि भाई चलें आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है। सो इट्स नॉट अनयूजुअल दैट 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट। नहीं मगर देखिए हम उस पे तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं तो मैं खाली आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इलेक्शन मींस इलेक्शंस, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि एमपी को भी प्रॉब्ली कोई प्रॉब्लम था या तो उनको फाइन लगाया कुछ, उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा है कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं, अभी फाइन कर लें। तो इट्स जस्ट कम आउट। अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी। अच्छा सर, कमिंग देखिए, अब देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं मगर पैसों की तो बात कर ली, वो तो है। वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे। मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है। मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए, ठीक है। सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है। आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना। तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये। बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती खिंचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी। मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है। अब आपके दूसरे कल वो थे ना, हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में। ठीक है, वो कोई बात नहीं, होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, चाहे बेशक आप उसको अच्छी नज़र से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में, मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे। अच्छा मैं कहता हूँ ये इकॉनमी यूं चले, वो सब कहेंगे जी यस सर। वो दूसरा आएगा कि मैं कहता हूँ इकॉनमी यूं चले, कहेगा जी यस सर। तो फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है, हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें भाई, चलो भाई ठीक है। तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है, एक कागज का टुकड़ा आया, अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं और कल ये मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी में लोग जानते हैं इनको क्या करेंगे याद करके, तो ये बातें खड़ी हो जाएगी ना। तो भाई लोगों, इट मींस डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू रिप्रेजेंट मी, you are not the question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ठीक है जी, ये वाली बात है। सही। आपका देखें सर, मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ। पर्सनली आई आल्सो बिलीव क्वेश्चंस, इट्स नॉट इवन अ माइंडसेट। हम उनसे भी कभी चुपते वाले सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। आई आल्सो पर्सनली बिलीव सर कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू स्टार्ट विद ग्रास रूट्स। द टॉलरेंस प्रिंसिपल जो हमें नहीं है समझ, कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है, यू आर विद मी और नॉट विद मी। ये जो एटीट्यूड है, वी नीड टू चेंज दैट। आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है, विच इज द फैक्ट दैट यू आर लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ डिसेंशंस एंड यू मूव ऑन फास्ट विद द केसेस, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है। आई एम आर्ग्यूइंग मे बी contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or a
an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create. So I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a counsel. I mean, I've never had, in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है, तो होते हैं, तो we would want to do it. ये तो blank है, कुछ इस पे लिखा नहीं है. These are the ballot papers. Ready. What I'm saying is that we were ready for the election if it needed to take place. मतलब आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो. वो तो अगर ये आता तो वो उसी वक्त बैठ के भरते सारे. वो उस वक्त करते according to the panel. ये अगर जो येलो फॉर एग्जांपल है is one panel, one province's panel, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर 2 होते या 3 होते फॉर एग्जांपल. ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन. किसी नहीं, पैनल कोई आया नहीं, तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ. नहीं, ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल. ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए. आपका मैं अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी. सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माई डिप्टी, ऑफ माई फाइनेंस, ऑफ माई, ठीक है समझ गया. आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो फिर वही कर रहा है. होगा, वो भी 10 लेके आएगा बंदे. नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना. लड़ेगा. वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई. आपने कहा 6 पैनल थे. सिर्फ फॉर ईच फॉर सेंटर देयर इज 1 पैनल. फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग. सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का. अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्न इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहेजन थी. कोहेजन नहीं, एक सोच थी. एक सोच थी. उसको जो भी आप लफ्ज कह लें. यस, ठीक है, ओके. सो दैट इज द थिंग. अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट. जिस दिन इलेक्शन होना था वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था. बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस. एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया. जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था. क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी. फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को कि हमें सिक्योरिटी. बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक. सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100. ये आपके आइन का रूल्स का, not the constitution but the rules of ECP PTI. अच्छा, वो कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे. पेज 100. जो उस रूल के मुताबिक चूंकि लिखा हुआ है
the Federal Commissioner shall declare the result of the concerned panel or chairman, as the case may be, to be notified at the polling venue after at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. یہ ایک رول 15 ہمارا تھا, تو اس کے لیے پھر ہم نے اس کو پروسیس کو جاری رکھا, اور وینیو پہ کوئی 500 550 لوگ جمع ہو گئے تھے. یہ کون سا پیج پہ آپ پڑھ رہے تھے؟ یہ پیج 100 سے. کون سے پارٹ میں؟ 101 میں ہوگا, پارٹ 1. ٹھیک, چلو آگے بڑھیں. ٹھیک. سو وہ پھر سیکنڈ کو یہ ہوا, 2 دسمبر 23 کو اناؤنس کر دیا. The announcement was on the media and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 نہیں, لیکن ابھی جب یہ الیکشن جیسے ہو رہا الیکشن کرا لیتے بھئی. اگر اس وقت کووڈ بھی تھا اور پینل سسٹم تھا آپ کے پاس, تو پھر تو کووڈ راستے میں نہیں آ رہا ہے. وہ پینل ہو جاتے, اگر دیکھتے آپ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں, آپ بھیج دیتے ایک خط ان کو, جی ہمارے 6 پینل تھے. I wish past could be undone, لیکن اب وہ پاسٹ میں میں جانتا ہوں, میں اسی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہم ان کو, اگر یہ سب مسائل آپ کے لیے ابھی کھڑے کر دیے ہوتے ہیں نا انہوں نے, تو پھر تو ہم ان کو بہت شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مگر اگر یہ مسئلہ وہ اس وقت سے اٹھا رہے ہیں جب آپ کی حکومت خود تھی, یا تو آپ کہیں یہ دیکھیں یہ میرے خلاف تھے, ممبران میرے خلاف, وہ ایک الگ بحث چڑھ جائے گی, مگر وہ آپ کا ایلیگیشن اس طرف جا نہیں رہا ہے کہ جی, تو پھر یہ بات اسی دن سے کر رہے ہیں. میں یہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, مئی 2021 میں کہ جی آپ الیکشن نہیں کریں گے, آپ کا سمبل لے لیں گے. مطلب وہ کہنے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی, مگر انہیں بتا بھی دیا آپ کو نتائج کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. سو یور لارڈشپ از, انہوں نے, آپ نے کہا نہیں جو ٹائم دے, تو انہوں نے کہا چلو جی ٹائم دے دیا. انہوں نے آپ کے پریزیڈنٹ کو لکھ دیا کہ ہاں جی, اور کوئی وہ نہیں دی, پینلٹی نہیں لگائی, کچھ نہیں, بھی ٹھیک ہے. تو اگر یہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ مسئلے خود نہیں حل کرتے ہیں, پھر وہ عدالتوں میں آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں, نہ کوئی ای سی پی اٹھاتی بات. آئی ایگری. لیکن بہرحال اسی لیے اگر آپ پرانے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں نا, ان کو تجربہ ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا یہ انہوں نے فائل کیا ہے ڈاکیومنٹ, پتہ نہیں احمد حسن صاحب نے, آپ نے ان کو کاپی دی ہے؟ اب یہ جو پہلا آپ کا منشور تھا, آپ یہ دیکھیں پیج 3 پہ, چیئرمین مسٹر حامد خان. جی ہاں, کاپی دی. تو یہ انہوں نے, یہ اس کے ممبران تھے حامد خان صاحب کے علاوہ 11. یہ آپ کا اوریجنل منشور ہے, جس میں معراج محمد خان, عبد الحفیظ خان, سعید اللہ خان نیازی, محمود مرزا, فاروق, امجد میر, ڈاکٹر عارف الوی, نواب زادہ محسن علی خان, مسٹر اکبر ایس احمد, فوزیہ قصوری, خواجہ محمد جمیل, خواجہ محمد سلیم. یہ آپ کے منشور میں ان کے نام اندراج ہیں. اور پھر یہ میٹنگ بھی جو ہوئی تھی, یہ ان کے دفتر میں شاید انہوں نے بنایا ہوگا, کیونکہ ان کی لا فرم کا تذکرہ ہے پیج 36 پہ. تو کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے پرانے لوگوں کو ساتھ رکھنے کا. جی آئی ایکسپیرینس. تو وہ پھر شاید آپ نے آئین پھر بدل لیا, پہلے کچھ اور تھا. تو کم از کم یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اکبر ایس احمد صاحب تھے بانیوں میں سے. But for the record, I have the original bound copies and original letters also. نہیں, پھر وہ تو نے مان لیے تسلیم. کیا کوئی اور لیٹر ہے جو میں نے کاپی لگائی ہم نے یہ تسلیم نہیں کی ہمارے میں, اور یہ جو اوریجنل باؤنڈ کانسٹیٹیوشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات کو میں نے نہیں چھاپا ہے؟ ایسے ہی, we don't doubt that. نہیں تو پہلے ہی دن اگر یہ دیکھیے, خان صاحب نے تو بڑی فرینکلی کہہ دیا جی ہی از فاؤنڈنگ ممبر. اب ان کو جو چھٹی کی وہ دکھا دیں ہمیں. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ممبر نہیں رہے آپ کے,
अब बर्डन तो आप पे आ गया ना, वो या तो इनका रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए हमें, या इनका दिखा दीजिए क्या एक अखबार की कटिंग हमें ना दिखाइए। नहीं सर, वो तो आपने को देखा, मैं आपसे कल से कह रहे थे, तो ये कोई गैर तो नहीं आ रहा है जो आप पे हमला कर रहा है, ये तो आपके अपने लोग हैं जो आपको कह रहे हैं जो इलेक्शन तो कर लो जी, शायद ये बनना चाहें चेयरमैन, आई डोंट नो। वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हामिद खान साहब का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौर साहब का? नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा खान साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। और हामिद खान साहब मुझे आप पता आप क्या कहोगे, आप कहेंगे उनका है। हाँ, ऑफर हुई थी लेकिन शायद उनका यही स्टैंड है। आई थिंक सही कह रही हैं और आप कुछ ना कहें। हाँ, ये ऐसी ऑन लाइटर नोट, बुरा ना माने, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर आई पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, उनमें भी कुछ लोग होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पार मारे उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, मुसीबत अच्छे वक्त में भी होते हैं, बुरे वक्त में भी होते हैं, तो फिर उनकी कदर बढ़ती है, आवाम में भी बढ़ती है। हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये इधर आज यहाँ से टिकट ले लिया, यहाँ से नहीं मिला, दूसरे में चले गए भाई, तो फिर आपका कोई वो नजरिया क्या है, आपका सूल क्या रहा? तो नाम भी शायद रखा हुआ है। नहीं वो मतलब वो उस किस्म के लोगों के लिए चले कोई, अगर पार्टी उसमें हो ना सरकार में, फिर छोड़ो। तो देखिए, ये भी हर पार्टी, आप बार बार ये कह रहे हैं ना, हर पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में वो तो सब खुली किताब है, तो वो हर पे बहुत कुछ गुजर चुका है, तो कुछ नहीं गुजरा है शायद, तो पार्टीज ऐसी नहीं थी जो बहुत बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी पार्टीज होती हैं, उनको कोई परवाह नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या करते हैं वो लोग। सो ये सैड हिस्ट्री है, मगर अगर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सही करने लगे ना, तो अच्छी बात। बेस्ट थिंग दैट योर लॉर्डशिप डिड वाज ये 8 फरवरी वाला इलेक्शन का। अभी इंशाल्लाह एट लीस्ट वी आर गोइंग दैट वे। यू कैन टेक क्रेडिट फॉर दैट। नहीं, आई कांट, बट आई विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इट as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. और देखिए, इलेक्शंस ऑन एंड ऑफ ऑल जी, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मतलब who knows what happens tomorrow. जी, I can't say if I'll be alive tomorrow. I can say inshallah. चले। अच्छा, now so basically sir, coming so I have tried to नहीं, ये बात समझ गए, अगला पॉइंट बताएं। Now sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3). नहीं, तो इलेक्शन एक्ट में तो वही प्रोविजंस हैं दोनों। नहीं, 17(3) जो है सर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड्स कि सोर्स ऑफ फंड जो है, नॉट टू द नो, वी टॉकिंग अबाउट जुरिसडिक्शन ऑफ ईसीपी। माय जुरिसडिक्शन इज दैट when you read 17(3), do they have jurisdiction? जी, they do. Under where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3), वो तो read with Section 210. कौन तय्युन करेगा इस बात का? ये सर 210, these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme Court. वो अदालतों ने किया है ना, मगर उसमें लिखा कुछ नहीं है। लिखा है सर, तो वो लिखा आपको मिलेगा इलेक्शन एक्ट में मिलेगा जाकर के। नहीं, लिखा है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सर। Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. To whom? 210 में। To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom?
سر یہ لکھا ہے پولیٹیکل پارٹی شیل، کیونکہ سورس آف فنڈز بنا رہے ہیں نا، پولیٹیکل پارٹی شیل ان سچ مینر میں بی پرسکرائب سبمٹ ٹو دا کمیشن ود ان 60 days فرام دا کلوز آف فائنینشیل کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ ٹو سیکنڈ 210. نہیں وہ آپ ایکٹ ہی سے پڑھ رہے ہیں نا. جی جی تو آئین میں تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئین میں نہیں ہے. تو اسی طرح تو پھر آپ کا آرگیومنٹ تو وہی چلے گا ادھر بھی، اگر اس کا بھی پھر اس کا بھی نہیں ہے اس کا جورسڈکشن، وہ بھی پھر سول کورٹ کے پاس ہے. لیکن یہ آپ تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ جی یہ تو اس لیے کر رہا ہوں سر بیکاز یہ جو ہے جو 210 ہے دیٹ کمز ڈائریکٹلی not in conflict with but in expressly stated in 17(2) کہ آپ کی سورس آف فنڈز ہے، اور اس میں 210 میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک آڈیٹڈ اکاؤنٹ. دیکھیں جی، یا تو آپ کا آئینی بحث ہو کہ جی انٹر پارٹی الیکشن میں کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، وہ ایک الگ بحث ہے. وہ آپ مکس اپ کر رہے ہیں کہ آئین کیا تقاضے ہیں. ہم ابھی جورسڈکشن کی بات کر رہے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ آپ یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے فنڈ صحیح نہیں تو وہ کس جگہ دستک دے گا؟ الیکشن کمیشن جائے گا یا سول کورٹ جائے گا؟ آپ نے کہا الیکشن کمیشن جائے گا. اگر یہ بات ہے تو پھر یہی پاور جو ان کو ایک قانون نے دیا ہے وہی پاور ان کو الیکشن میٹرز میں الیکشن کے متعلق بھی دیا ہے. تفریق نہیں ہوئی ہے، وہ وہی قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017. تو ایک آپ ان کو اختیار دے رہے ہیں اور ایک اختیار ان سے آپ ہٹا رہے ہیں. جی تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پار نہیں. بیکاز دا لینگویج آف 209 اینڈ 210 آر ڈفرنٹ، مچ ڈفرنٹ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ 210 سے تو آپ اکثر کر سکتے ہیں کہ یہ جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں جو کمیشن کو سبمٹ کرنے ہیں، وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس سورس آف فنڈز مسٹ شو. نہیں وہ تو ایک دو الگ چیزیں، جورسڈکشن کی اور آئین کی بات. جی ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں پھر. Now, so your lordship will see that if your lordship turns to the Election Act itself, your lordship will see that there are various provisions in the Election Act where although Election Commission has been given jurisdiction under the Constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the Election Act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. یہ والا لینگویج انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے نہیں استعمال کیا گیا. If your lordship turns to section 139, turn of election 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void ہے نہیں ہے، کیا irregularity ہے. پورا ٹرائل کا پروسیس ڈیٹیلڈ دیا ہوا ہے. And if your lordship turns to section 1546 تو اس میں باقاعدہ دیا ہوا ہے کہ کیا کیا grounds ہیں in which election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So پورا 10A کا آرٹیکل 10A کا پروسیس ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے کہ not impliedly, it is very expressly said کہ even general election جس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. ان کے پاس اتنا اختیار ہے وہ آپ کو جھڑ سے نکال کے بھی باہر پھینک سکتے ہیں. سر یہ وہ جیسے انہوں نے کیا ہے ابھی کیا ہے انہوں نے وہ جو مشرف صاحب نے پارٹی بنائی تھی آل پاکستان مسلم لیگ یا کیا، وہ تو انہوں نے جھڑ سے نکال کے پھینک دیا. وہ سر 202 جو ہے نا سیکشن وہ ایکچولی ٹاکس اباؤٹ انلسٹمنٹ، یعنی کہ اٹ از بفور
it is not a party in existence. نہیں elected political party تو subsisting political party کی بات ہو رہی ہے, fails to file documents. But under subsection 2 نا sir, 2 دے پڑھ لیتے ہیں, وہ 201, 209, 210 کا وہاں تذکرہ آ رہا ہے. نہیں 2 پڑھ لیتے ہیں سر. The 2 ہے کہ 202 is entitled enlistment of political parties and it talks about a political party, one پڑھتا ہوں, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. So 5 talks about this section 2. نہیں جی دیکھیے وہ تو ہے, وہ تو اس کو انلسٹ ہی نہ کرے. پھر کیا ابھی تک آپ نے پورے نہیں کیے اپنے ریکوائرمنٹ, کہہ رہے کینسل دا انلسٹمنٹ. اس کا مطلب سبسسٹنگ پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے. وہ تو اگر دیکھیں آپ کل درخواست دیتے مجھے پولیٹیکل پارٹی بنا دو, ان کے پتہ نہیں 50 ریکوائرمنٹس ہوں گے, وہ آپ پورا نہیں کریں گے, وہ آپ کو دیں گے نہیں, مانیں گے نہیں پولیٹیکل پارٹی. سر اگر میں یہ مان لیا اگر ہم اس پہ جائیں نا صرف 17 کو مد نظر رکھ کے, تو پھر پولیٹیکل پارٹی کہے کل کو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہو, وہ کہے کہ جی میں نہیں جاتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس, میں الیکشن ڈائریکٹ لڑتا ہوں بغیر ایز اے پارٹی. اب یہ کہیں نہیں لکھا آئین میں کہ وہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس, پارٹی بنے گی, پھر وہ لڑ سکے گا. یہ لکھا ہے کس جگہ؟ یہ اسی میں سب 200 میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیچوٹ میں لکھا ہے, جی آئین میں نہیں, آئین میں نہیں لکھا. جی تو وہ کل کو کوئی کہے پتہ نہیں جو بھی پارٹی بنانا چاہے. یہ چیلنج ہوا تھا سر بے نظیر بھٹو کیس میں کہ آپ نے کیوں ہم سے رجسٹر کیوں کرا رہے ہیں, یہ باقاعدہ چیلنج ہوا تھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں, رجسٹریشن آف اے پولیٹیکل پارٹی میں کوئی ایشو نہیں, ایز لانگ ایز یو ڈونٹ پٹ ریسٹرکشنز ان دا رجسٹریشن. کریکٹ, یہ تھا. ہاں یہ بات صحیح ہے. مطلب جیسے کہ اب لائسنس بھی ہے, کوئی کہ میں گاڑی چلانا چاہتا ہوں, میں آپ سے بہتر گاڑی چلا سکتا ہوں, میں لائسنس نہیں لوں گا. ہو سکتا ہے اس کی بات بھی صحیح ہو, وہ بہتر چلاتا ہے گاڑی, مگر اس کو پھر بھی لائسنس ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے. اب اس کو انکار اگر وہ کہہ دی مجھے اس کی شکل نہیں پسند ہے, میں نہیں سیکھتا ہوں, وہ فیل کر دے ٹیسٹ ڈرائیونگ ٹیسٹ, وہ الگ بات ہے. تو دیکھیں وہ یہ ہر جگہ دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. جی تو یہ اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. نا 202 اگر آپ دیکھیں یہ 5 جو ہم پڑھ ایک میں یہی بات کر رہا ہوں, الیکشن کمیشن آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز کا اختیار ہے, دوسری چیز کا نہیں ہے. 202 کہہ رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو نکال باہر پھینک سکتی ہے. جی لیکن اونلی فار 209 سے, اور اس کی اپیل آئے گی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ. اگلا پروویژن پڑھیے. جی اس کی آئے گی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے سر. تو اگر یہ کرتے ہیں ہم سے کہ یہ کریں جیسے کیا اگلے دن, اب کل کی بات ہے, وہ عوامی کیا نام ہے اور پاکستان مسلم لیگ APML والوں ان کو انہوں نے اٹھا بالکل ہی ختم ہی کر دیا, وجود ہی ختم کر دیا. انہوں نے سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیا. نہیں سرٹیفکیٹ کی بات نہیں, پورا اس کا آپ کا وجود نہیں ختم کیا. جی آپ کا سر, میرا میں وہی دکھاؤں گا بھی آپ کو. آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرا؟ میں بھی وہی دکھاؤں گا کہ بائی ٹیکنگ اوے the symbol they have actually made me dysfunctional. They've actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. So they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. Law doesn't allow that. Actions. Law allow نہیں کرتا. Law کہتا ہے سرٹیفکیٹ دے دیا تو آپ کو پھر ہم ٹھیک ہے, آپ کو ہم یو آر ایلیجیبل. سرٹیفکیٹ والا آرگیومنٹ مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے. جب مخدوم صاحب بھی کر رہے تھے اور آپ بھی کر رہے ہیں, مجھے دونوں کی بات کچھ مزن نہیں نظر آ رہا ہے. رائٹ. So now I was just referring to. یہ ایسی بات ہے کہ جی وہ لا وکالت کی نہیں, وکالت نہیں کی, مگر میں ایک سرٹیفکیٹ چھاپ دیا ہے. یہ ایسی بات ہے, وہ ہمارے جاننے والے آپ کے بھی ہوں گے, ڈگری ہوتی ہے بھائی, نہیں فرق ہوتا ہے, آپ کو جاننا ہوتا ہے, کالج حاصل کرنا ہوتی ہے, کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں ہوگا نا. تو وہ بس دیکھیں وہ بھی ٹیکنیکل چل رہے تھے, ہم آپ کو بھی ٹیکنیکل پہ نہیں جانا چاہ رہے. جی ٹیکنیکل میں آپ پھر زیادہ پھنسیں گے. Avoid it. I think so. I'm avoiding it, sir. That's why I'm only being very legal. So basically, sir, all I'm trying to say is کہ 154 میں, for example, clearly لکھا ہوا ہے کہ 154 section 154, 156. All these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. اس قسم کا section کم از کم in the articles that we have read 208. Your point is taken. It has not been specifically provided. They are saying it is. ٹھیک ہے, whether it's specifically provided, impliedly provided, چلیں ہم بات سمجھ گئے آپ کی. Now, sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is کہ under Article 17,
the symbol, iski do parts hai. Symbol cannot be taken away. Express, unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है. Ji. So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे. जी नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए. जी. अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी, because I've never heard this argument before. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे ख़वातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे. मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा. पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी. आप ना जाइए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया पोर्शन, दे दीजिए आप लिस्ट. नहीं, वो वी कांट, they won't take it. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना. नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर. आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें. अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी. ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए, वो बात अभी तक mature नहीं हुई है. वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उसमें objection लगा दें बेशक. मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है. दूसरी चीज सर, each one of your candidates. If we can find a solution with the, if we give the solution now, that means we are deciding the issue. जी. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी. दूसरी चीज सर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके जितने, you can't field a candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means, your lordship, नहीं, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती. मैं ये कहाँ से आपको मिल रही बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ जी. Section 67(3). नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है, तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती. क्यों? Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर. This is why this is happening. They are fully aware
of how to keep a political party out of the हम इनसे political जरा arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब आपके से. कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर, कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल वो होगा. आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आपको मुझे जल्दी चाहिए. नहीं सर, अगर दे देंगे कैंडिडेट तो मैं मखदूम साहब को बुलाएं. इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. My lord, there is. Are you stopping them from contesting elections? Not that, the only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard Any simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are They can contest elections. they can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. if PTI can field candidates under their symbol, नहीं, सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है. मगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे हैं, हम लड़े इलेक्शन. how will the party fight the election in the air? तो नहीं हो सकता ना सर. क्या? We can't fight election in the air ना सर. इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या आपके अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल से चले, ये भी सही है. अच्छा, आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो. मैंने दी. कोई भी सिंबल. एक सेकेंड, ये पहली बात आप ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि हम आप इलेक्शन लड़ सकते हैं. नहीं, मैं लड़ सकता हूँ सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट. I can't fight with PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर, अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि आई एम विलिंग, आई कैन कंटेस्ट अंडर वन सिंबल, एनी सिंबल, आई एम विलिंग टू विथड्रॉ दिस पिटीशन. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? नहीं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें. मैं लड़ सकता हूँ, बट नॉट PTI. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. ओहो, PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose जी. कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, वो बन जाएंगे PTI. वो सिर्फ असली बात ये है क्या इसका वजूद? सिर्फ मैं ये सवाल हमारे सामने है. PTI जो भी है, एक्स पार्टी कर लें आप. Let's talk about abstract law. एक्स पार्टी, किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे. एक्स पार्टी जो भी है, एक्स पार्टी wants to contest election as a party. So it cannot field the candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. ये सारी मफरूजों पे हम जा रहे हैं. नहीं सर, नहीं लिखा है. इलेक्शन, आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होगा इलेक्शन लड़ सकता है. सर, बट अंडर व्हाट? एज इंडिपेंडेंट ना सर. नेचुरली. हाँ जी, वही है सारा. बट डजंट मीन अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है. सिर्फ वो इंडिपेंडेंट देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है. आप कह सकते हैं कि जी वो मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख लिया बराबर में क्या हुआ. सर देखिए, आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक देखिए जी, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी. एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी. उसका देखा आपने, मगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें. ठीक है, ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन करें. This is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है. I don't know. सर, होगा ये कि let us जाएगा, कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूँ, सबको पता होगा. नहीं, पता नहीं होगा, सबको पता होगा. वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, let us say MNA आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखें, PTI Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that, High Court have not said that,
So if we are going to, we can't say PTI these के हर things. कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा जी अलहदा मिलेगा। हाँ। अच्छा अब अलहदा मिलेगा तो लेट्स से कि एमएनए है उसके पास छड़ी है उसके नीचे पीपल उसके ये we are going on speculative. This is what it is. It is a fact. 67-3 आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें। मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है। इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर, लेकिन मेरी पिटीशन में तो है ना। नहीं कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें? We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए। मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं भाई? जी लड़की का रेट हुआ, सब कुछ अच्छा सॉरी अभी सब कुछ you need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have कंप्यूटर भी to उठा रही है, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, So he may have to go. right now. I will continue. जी. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत, my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया। तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships. चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ। So your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं। वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है। उसको मजबूत किया सर। नहीं, खत्म करा दिया। खत्म हो गया था। नहीं, आपने तो, आप ही की तो पिटीशन थी। मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर। नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है। सर मेरी पिटीशन तो ये थी, अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज इस तरफ करूंगा कल उस तरफ चलूंगा। नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लोग थे वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस, वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात। आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो कल साहब लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस? वही होगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज something that if you take that away, my submission is कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, पार्टी cannot contest the election। ये मैं कह रहा हूँ। इधर आए। And इस पे सर I now will come to that case जिसकी मैं बात कर रहा था 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आपको दिया। I understand। आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी मेरी किताबें क्यों? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट। पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन डेवलप्ड रोबस्टली by our courts। और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Madhudi's case। Your lordship was referring to history, so the first case on this was Maulana Madhudi's case, and your lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673। इसके अंदर पहली बार 673
اس میں پہلی بار کہا کہ آرٹیکل 17 کی جو فارمیشن ہے does not just mean form a political party but function and operate as a political party. That is also a fundamental right, to function and operate as a political party. Now, your lordship will see that اس کے جو relevant pages ہیں, your lordship can turn to page 734, or your lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. اس کے بعد your lordship ہوا یہ کہ came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed. تو پھر Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 میں for the purpose of formation of the political party restrictions لگا دی, اور ساتھ یہ بھی کہا سر کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں, ایک اور بھی لا آیا سر, this is very interesting. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. کہ انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ audited accounts, ECP can vet them of a political party. تو بے نظیر بھٹو شاہدشی challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said کہ یہ ای سی پی کو جب آپ ایک پارٹی کو رول دے دیتے ہیں کہ اس کو وہ فنڈز بھی دیکھ سکے, آڈٹ اکاؤنٹس دیکھ سکے, تو آپ پھر یہ آرٹیکل 17(2) کی وائلیشن کر رہے ہیں. وی ول ناٹ الاؤ دیٹ. دس از PLD 88 Supreme Court 416. اس کے امیجیٹلی بعد پھر قانون آ گیا سر 88 سپریم کورٹ کے بعد, اور اس قانون میں انہوں نے یہ کہا, اینڈ دس از نون ایز دا سمبلز کیس, انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ٹھیک ہے پارٹی کین کنٹیسٹ تھرو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, پارٹی کین کنٹیسٹ, لیکن جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو انڈیویجول سمبل ملے گا, بعد میں وہ پارٹی جوائن کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے, بٹ اس کو انڈیپینڈنٹ کرے گا. اب یہ 88 اس کو بھی چیلنج کیا بے نظیر بھٹو نے جی, اینڈ دیٹ از 89 سپریم کورٹ which I want to read from first. PLD 89 Supreme Court 66. اس وقت جو لا آف لینڈ ہے وہ تو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے نا 2017, تو اس کے جو پروویژنز ہیں وہ تو اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا ہے ان ججمنٹ سے, وہ تو آلریڈی لا آف لینڈ ہے نا. الیکشنز ایکٹ 2017 کے جو پروویژنز ہیں وہ تو پریویل کریں گے نا اس میں, یعنی پرانے ججمنٹس تو اپنی جگہ ہیں, مگر جو نیو لا ہے دیٹ از ان فیلڈ, اس کے جو پروویژنز ہیں اس کے بارے میں کیس چلے گا نا. جی میں تو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. میں تو ابھی آپ کو 89 کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس میں سے؟ 89 میں سے سپریم کورٹ 66. If your lordships look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that? تھوڑا سا اسپیڈ کر لیں جی, سلو ڈاؤن ہو گیا جی. Your lordship can turn to page 69, last portion.
3 judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right. And to take it away, you can only do so without violating it. सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन. कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज. अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा. आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं. मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है. वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया है बस. वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं. मेरी ये आर्ग्यूमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है, वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें. मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो. मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता. करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने, मैंने दिखाया. देखिए उनकी जो एंग्जाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे बस इलेक्शन करा लें, खत्म. सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं. ये मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे. किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको I showed the documents to your lordship कि this is what I have. पहला वाला जो किस तारीख का मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर में? मई में. सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दे दिया. नहीं आप बात नहीं समझ रहे ना. वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक. कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया. अब तो वो कहेंगे ना अब तो हमने सर पकड़ लिया. सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ. अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल वाली, देखें फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो. फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है. मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट. इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड. देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात, ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफा इलेक्शन हो गया फिर बाकी चीजें फॉरेन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको, मैं दिखा दिया आपको. मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात. इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया. उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं वो डिबेटेबल है. उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, डिबेटेबल यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया. नाउ क्वेश्चन इज, नहीं देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है. वी एग्री विद दीस जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स. But sir, these are important. इसमें why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide कि आप सिंबल ले लें? Can it be interpreted in that way? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चलें उसके 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वोटर्स या सपोर्टर्स हैं. अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन ही लड़ने देता. तो इन इफेक्ट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं. यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं. वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी मुझे भी नहीं मिला, 13 लोगों को भी नहीं मिला, एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दे, एक 50,000 की जो फीस है वो दिखा दी जमा हुई, ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और इसके नतीजे में चंद लोगों ने 9 करोड़ लोगों पे कब्जा कर लिया. वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, का आईनी कानूनी आर्गुमेंट इज ओनली ऑन आर्टिकल 17. तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे. हाँ मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर. जी मेरी सबमिशन ये है. समझ गए आपकी बात. नया पॉइंट बताएं ना अगला. So ये point हम समझ गए. We've taken it on board. You've relied upon Benazir Bhutto case. It deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर कि political parties get their store by the reserved symbols.
probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbols are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. A question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Hey, their case is you, not Their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising billions. आप खुद इलेक्शन नहीं करा रहे हो, फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी. A few days ago, I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे. एंड आर्टिकल 62(1)(f) आपने कहा कि वो 62(1)(f) जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ. हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी. Now there's a very positive. मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो. नहीं, नॉन एस्टी से नॉन एक्सिक्यूटरी. It cannot be executed. मेरा जजमेंट था. अभी आपने जो 62(1)(f) का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट जो आपने अच्छा वो वाला 62(1)(f). ओके ठीक है जी. अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया. हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात. ओके मैं समझ कोई और जजमेंट जी. तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल. एक बंदे के लिए भी तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है. You have to give the symbol. और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please. उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है. अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ. यस, मैं इमेजिन करता हूँ बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, PLD 2018 Supreme Court 366. जी sir. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं. उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें.
اس وقت آپ نے نظر انداز کیا, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ٹھیک ہے, I don't know if he's standing with you or not, I don't know. ٹھیک ہے, you are a member of that house we are talking about. I know, and you know exactly what we are talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. یہ سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں سر. ہسٹوریکل نہیں ہے تو آج کی تاریخ ہے, یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے. دیکھیں نا یہ جو یہ آپ یہ جو بار بار یہ جو لیول پلینگ فیلڈ بھی ادھر بھی ذرا دیکھ لیتے. پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہم کسی کو نہیں دیں گے ان دا گائز آف لیول فیلڈ. اب آپ ابھی آپ کو منت سماجت کر رہے ہیں بھائی الیکشن کراؤ, بس اتنی سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ کانسیکوینسز ہیں, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ہو سکتا ہے سارے ہوں کانسیکوینسز بھائی. اب ایک تو وہ ہم کیا کریں, اس کا ہم نے تو نہیں کیا, نہ انہوں نے کیا, وہ تو آپ نے اپنے اوپر ایک خودکش حملہ کر دیا اس طرح سے. ان کا کہنا یہ ہوگا میں کیا کروں اگر آپ قانون پہ عمل نہ کریں, میں کچھ نہ میں دیکھتا رہوں. تو ایک تو یہ ہوگا. دیکھیے اب میں نے پوری بات کر لوں. دھرنا کیس میں انہوں نے آ کے موقف لیا, کاسمیٹک ہے قانون. جو بات آج آپ کر رہے ہیں, آپ نے خود اس کا ریویو فائل کیا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ مذاق بنا رہے ہیں پاکستان کے قوانین کا کہ کاسمیٹک ہیں. انہوں نے بھی فائل کی ریویو, انہوں نے وڈرا کر لی. آپ بھی آئے ریویو میں, آپ نے بھی وڈرا کر لی. ٹھیک ہے, تو وہ بات کاسمیٹک تو نہیں رہی پھر قانون میں. اب اس وقت کی باتیں ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ مختلف ہیں. دیکھیے یہ اب الیکشن سے مجھے لگتا ہے, اب لاسٹ ٹائم بھی جب ہو رہا تھا یہ آپ کی مخالفین, اب یہ آپ سیاست میں جا ہی رہے ہیں نا, آپ کے مخالفین کہہ رہے تھے دوبارہ فریش الیکشن کرا, تو نہیں کرائیں گے. پھر ہاؤس ڈیزالو ہو گیا, سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, آپ نہیں کر سکتے ہیں ڈیزالو. دیکھیے آپ نے وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ادھر, یعنی کیسے کیا صدر نے آن دی ایڈوائس. مطلب دیکھیں یہ وہ صرف مانگ رہے تھے الیکشن کرا لیں, آپ نے کہا نہیں کراتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا الیکشن نہیں کراتے, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں. بھئی یہ جمہوریت ہے, you win sometimes, you lose sometimes, but principles should be sustained. You can't keep shifting. بھئی from اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں, وہ وجودین صاحب بھئی اصولی آدمی تھے جہاں تک مجھے, ہم سب مانتے ہیں ان کو. وہ الیکشن وہ آپ نے ان کو ہٹا دیا. مطلب الیکشن کا مسئلہ کیوں ہے صرف آپ کی پارٹی کو, باقیوں پارٹیوں کو کیوں نہیں ہے؟ سب کو ایسے ہمیں بہت فیوریٹ وجودین صاحب تو آپ ہی نے چنا تھا نا, ان کو ہم نے تو نہیں چنا تھا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں گا بڑی اچھی بات ہے کہ the principles should stand the same whatever the situation. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے پہلے کیس کی, اور ہم نے آپ کو اپریشیٹ کے بعد آپ کی پارٹی لائی کہ الیکشن ہو, پھر آپ نے پھر آئین بدل دیا, پینل سسٹم لے آئے, خیر وہ الگ بات ہے. مگر تو وہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان the Punjab Assembly situation came, the things reversed. Absolute power corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Absolutely, and that is why one should میرے پاس بھی absolute power تھا, میں نے کہا نہیں, مجھے چھوڑ دیں, ہمارے دو کے ساتھ چلا جائے. I was surprised. تو absolute دیکھیے, I was surprised in fact, بلکہ اوپر والے کی I was thinking کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو اب میرا موقع آ گیا ہے. But your lordship. چلیے خیر کوئی آگے بڑھتے ہیں. جی. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17(3). اور جو اس پہ اسی سیٹ میں جو چوتھی ججمنٹ ہے سر, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473. جی. اور اس ججمنٹ میں this is Nawaz Sharif judgment. So almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). اور اس کیس میں بھی سر اگین بہت ایلیبریٹ ججمنٹ ہے جس میں پنمبرا رائٹس کا ذکر کیا اور بار بار یہ کہا کہ اس میں ایک نیا کانسیپٹ بھی لے آئے سر, and that was of political justice and political rights. And وہ کانسیپٹ لے کے آئے from the preamble of the constitution کہ political justice and political rights بھی ایک چیز ہوتی ہے, and that has to also be read into Article 17.
और पॉलिटिकल जस्टिस का प्रियम्बल में जिक्र किया. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618. And political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, फैसल वार्ड वाला केस. हाँ जी बिल्कुल. डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ. नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे. वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे. पावर दिए हैं, वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं. आपने किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है. सिर्फ वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी. हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक. No, I'm not. This is the second, third point, sir. This is now a very important point for me. It says, what my point is this. टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग. So that is for not giving a document. का तो इशू या नहीं है. कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को. फिर मुझे नहीं करने की जरूरत. मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं. चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है. 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है. हाँ बता. प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी side वाली A court of law can be abolished by law. जी. A statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this, कि the intra-party election is a civil dispute. Article 219 Constitution का जिसमें power delegate होते हैं, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. जी, ये आपने पढ़ लिया. Election Act 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं इस्टेब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. I agree. तो वो मगर इन
آئینی ادارہ ہے, یہ ہماری طرح ہے. سپریم کورٹ ہم بھی آئینی ادارہ ہیں, الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم ان کے اوپر نہیں, ہم ان کے برابر ہیں, مگر اگر یہ غلط کام کریں گے وہ الگ بات ہے. تو اس کو آپ کورٹ آف لا تو اس کے نیچے آئے گا, آئینی ادارے سے نیچے آئے گا نا کورٹ آف لا, سول کورٹ آف لا. I don't think so. Not a constitutional court of law. نیچے نہیں آئے گا, it will have its own jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. نہیں, but so اپنی اپنی jurisdiction میں they are kings. Suppose کل ایک legislation آتا ہے, ہاں جی, وہ سول جیسے وہ کہتے ہیں 50,000 سے 1 لاکھ jurisdiction کرتے رہتے ہیں نا جی, چینج کرتے رہتے ہیں, مگر کوئی چیز ایکٹ ای سی پی کے پاور کم نہیں کر سکتا ہے. to the extent of general election. ایکٹ to the extent of general election. لیکن جو بھی آئین میں درج ہیں, جو بھی آئین میں جو آئین میں آئین کے خلاف تو کوئی لا نہیں ہو سکتا. تو مگر دیکھیں سول کورٹ کے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. جی, اس کی jurisdiction کو ہو سکتی ہے مطلب نیچے. بہت سارے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کورٹ کو ابالش بھی کر سکتے ہیں. Correct. سول اپیل, اچھا ریویژن نہیں ہوگی, ڈائریکٹ اپیل ہوگی, سیکنڈ اپیل ہوگی, نہیں ہوگی, دیکھیں تو یہ سارے چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن بائی لا آپ اے سی پی کو نہیں چھو سکتے ہیں. کریکٹ. لیکن فی الحال ہمارا پوزیشن یہ ہے پاکستان کے قانون کی, جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی سول ڈسپیوٹ ہوگا تو ایک پلینری جورسڈکشن ہے آف دا سول کورٹس کہ جو سول ڈسپیوٹس ہیں they will go there. So you don't have to specify. ہم نے اگلے دن بہت وقت نکالا اس پہ, پلینری جورسڈکشن آن ڈسکوالیفیکیشن 62(1)(f) کا. بھئی ہم سوچ رہے تھے کورٹ آف لا سے مراد کیا ہے, بہت ہم نے لمبے چوڑے اس پہ بحث سن چکے ہیں. صحیح, تو وہ آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. So I'll be very short on that. My point is this only کہ dispute. اور صاحب that is all right. ہم نے ان کو کہا تھا اٹارنی جنرل کو, ٹھیک ہے سب کچھ ہے نہیں. Your Honor, there were یس نو 4 ڈالوں میں لوگ آئے, نکاح پوچھتے. ابھی سچویشن کیا ہے؟ It's a very serious. جب وہ ابھی آپ چودھری صاحب کو بلائے, چودھری صاحب Your Honor, ہمیں یہاں نہیں کرنا ہے, پلیز گو اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ رائٹ ناؤ. نہیں آپ یہاں نہ بات کریں. جی کیا My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. میں جیسے ہی کوئی انفارمیشن ملتی ہے وہ they are finding out کہ کیا ہوا کیا ہے, whatever it is, وہ ابھی آ کے تو میں پھر بتاتا ہوں جی کورٹ کو. نہیں, we want it fixed. My lord, we want it fixed. My lord, it will be. غور صاحب, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, میں صرف we are hearing this. آپ دیکھیے نا, پھر یہ آپ اگر میں آپ کے سامنے نہیں بتاؤں گا اس کوٹ کا وکیل, ابھی ہم نے کہا نا, if they don't fix it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. آپ علی ظفر صاحب, Your Honor, صرف پلیز دیکھیے, we don't want to detract. Your Honor, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں. اہم خبر آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر اچانک لائیو سماعت میں سے چلے گئے. بتایا گیا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہ ان کے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. نامعلوم افراد پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے گھر میں داخل ہوئے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین نے لائیو سماعت میں بتایا کہ میرے بیٹے اور بھتیجے کو مارا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً عدالت سے جانا پڑے گا. بیرسٹر گوہر اپنے وکیل علی ظفر کے ساتھ روسٹرم پر کھڑے تھے جب انہوں نے یہ خبر دی. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا کہ یہ بہت مشکل صورتحال ہے. اس نے پینل بھی نہیں لے کے آیا کوئی بندہ. جی سر, my
next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well ये वजाहत कर दीजिए کہ وہ جو پٹیشن آپ نے فائل کی جس کا 5 ممبر بینچ بن گئی جی لاہور میں جی وہ ایک اور پٹیشن بھی اس کے ساتھ منسلک ہو گئی جی ایگزیکٹ وہی ایشو تھا الیکشن کا تو وہ آپ نے یا تو اس کو وڈرا کرتے کچھ کرتے آپ اس کو ابینڈن کر کے پشاور کیسے چلے گئے یہ اس کا جواب دیتے جی میں نے سنا تھا آپ نے کل اس کی آبزرویشن کی تھی سوال پوچھا ہاں جی سر اس میں پوزیشن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیکنڈ پٹیشن ہے جو آئیڈینٹیکل اسی امپیونڈ آرڈر کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس پہ جسٹس جواد نے کہا ہے کہ یہ ایک آرڈر بھی دیا اور اس کے بعد اس کی ICA ہوئی دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود PTI اور اینی آف دا پیپل ہیئر وہ کسی نے فائل کر دی ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں لیکن لاہور آپ نے ڈسون بھی تو نہیں کیا ان لوگوں کو آپ مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے لوگ ہیں وہ آپ کے گجرانوالہ کے صدر ہے جی ہوگا سر ہوگا بٹ کوسچن از دیٹ آئی ہیو نو کنٹرول اوور سو مینی پیپل بالکل اس سے تعلقی کا اظہار کریں گے وہ تو اس کے ٹائٹل میں لکھا ہے گجرانوالہ کا صدر ہے وہ PTI میں تو خود پٹیشن کو دیکھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی انڈیویجول نے فائل کر دی ہوگی انڈیویجول نے فائل کی PTI کی نہیں ہے یہ بات ڈونٹ اس کو آپ ڈسون کر رہے ہیں وہ تو اس نے لکھا ہے تو ہم یہ آپ کی پشاور والی پٹیشن کو کیوں نہ تصور کریں کہ وہ بھی انڈیویجول نے فائل کر دیا وہ تو PTI لکھا ہے اس نے بھی لکھا ہے نہیں اینی وے وہ اس میں سر ہوا یہ کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا میں وہ دوسری میں پہلے 5 ممبر کی بات کر رہا اب وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے ایک بڑا اچھا آرڈر پاس کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ خواجہ صاحب جواد حسن صاحب جسٹس جواد حسن صاحب انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ یہ 215 کو چیلنج نہیں کیا ہے وہ تو کہا انہوں نے آپ نے نہیں وہ جو بھی پٹیشنر تھا لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میٹر چونکہ پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ وہ بھی بات کی ٹیکن کاگنیسنس تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود اٹ اوپینین بھی دے دیا اپنا دے دیا وہ ٹھیک ہے ان کو دیکھیں یا ایک چیز کرنا چاہیے تھی دوسری ٹھیک ہے تو انہیں دونوں چیزیں کر دی بٹ بیسکلی میں اس کو ذرا پازیٹیو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں چلے اس کو نظر انداز کریں 2 منٹ کے لیے مگر دوسری جو 2 پٹیشن اس کی بات جو پہلا آرڈر تھا جو پہلا آرڈر پاس کیا تھا وہ پاس کیا تھا الیکشن کمیشن نے جس میں یہ کہا تھا کہ آپ 20 دن کے اندر پہلا الیکشن ہمارا کلعدم قرار دے دیا انہوں نے جی ہم نے جس طرح میں نے کہا فیصلہ کیا کہ ہم یہ تو الیکشن کرا لیتے ہیں کم از کم ان کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں بٹ وی ول چیلنج دس آن دا لیگل گراؤنڈس ان لاہور اس لیے بیکاز وہاں ایک فل بینچ بنا ہوا ہے ڈیلنگ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیوں چیلنج کیا آپ نے لاہور میں جب وہ انڈر چیلنج تھا لاہور میں جی وہی لسٹ وہی ایشو آف پشاور کیسے لے گئے ڈیورنگ دا سبسسٹنس وہ لسٹ وہ لسٹ نہیں لے کے گئے دیٹ از ویئر دا رانگ امپریشن واز میڈ دیٹ لسٹ واز نیور ٹیکن بائی اس دیٹ واز دا فرسٹ آرڈر وی چیلنجڈ اس کے بعد ہم نے پشاور میں جب یہ کیا دس پرٹیکولر الیکشن سیکنڈ الیکشن تو ECP نے ہمیں یہ نوٹس دے دیا کہ آپ کا یہ الیکشن بھی ہم شاید نہ مانیں سو ہم نے اس کو روکنے کے لیے ہم چلے گئے پشاور ہائی کورٹ نہیں تو لاہور میں کیا کمی تھی سر کوئی کمی نہیں تھی کوئی کمی نہیں ہے بٹ کنکرنٹ جوریسڈکشن چلا رہا ہے نا پرانا کوئی نیا ایشو تو انہوں نے نہیں کھڑا کر دیا بٹ اٹ واز ناؤ ریلیونٹ اونلی ٹو دس پرٹیکولر کہ یہ اس میں کیا ان کو غلطی نظر آئی پہلے کی غلطی تو چلے ہم بھگتیں گے یا اس کو کریں گے بحث اس میں کیا غلطی لگائی ہم نے وی وینٹ ٹو دا پشاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا وائی بیکاز دیٹ واز اے کنکرنٹ فائنڈنگ اینڈ اٹ واز مائی چوائس It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, ایک تو پشاور میں تھا اور 3 of the petitioners جو تھے وہ وہاں کے ہی ہیں KPK کے. So اگر بلوچستان کے ہوتے تو آپ بلوچستان چلے جاتے. I don't know what I would have done, لیکن basically that was the reason. As I'm saying. اب ہوا یہ سر کہ جب ہم گئے پشاور ہائی کورٹ تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا نہیں میں یہ الیکشن کمیشن کو نہیں روکتا آپ الیکشن کمیشن کو کہہ دیں کہ آپ فیصلہ کریں دین وی ول لک ایٹ اٹ سو ہائی کورٹ نے وہ ڈسپوز آف کر دی پٹیشن
जब इलेक्शन कमीशन के पास वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया, so we went back to the High Court again. Yeah, but Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions before a 5-member bench. जी इट वॉज, और बल्कि आपके आई थिंक ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि इट वॉज आई हु सॉट द एडजमेंट. आई हैड एक्चुअली गॉन फ्रॉम पेशावर टू लाहौर टू अटेंड दोज केसेस, लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया. ठीक, सो पेंडिंग तो है ना, पेंडिंग है. वी इंटेंड टू विड्रॉ दैट बिकॉज इट इज बिकम इन्फ्रक्चुअस, बट दैट अगर जब वो लगता है तो वी विल डू दैट. But it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक but they're just telling you, according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and ये उनका contention ICA में था. नहीं वो अदर केस, नॉट दिस वन. नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं. ये WP वो आई थिंक आई डोंट नो व्हाई. नंबर बताता हूँ आपको, 8117120323, which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें काउंसलर हैं. मुझे if my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी. अब WP 1171 का बताइए. एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप चूंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन. जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी. और एक है सर 3-4 है ना. एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं. वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर. वो आइडेंटिकल नहीं है इसके. दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन. That is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो chain की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Makhdoom Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. But having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jisa Jawad Sahab ne kaha कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ? लगाई नहीं है शायद, नंबर देखो. आगे सर, अब आ गया जी क्वेश्चन. So I will leave I will not then, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में है. But if that's been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's time. No, he's not conceding. He is contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the थी कि नहीं थी, independent of the. Independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं. So my submission is this on that point. I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when 2 courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है.
میں اسی سے شروع کر رہا ہوں. PLD 68 سپریم کورٹ 387 اینڈ دین 2009. کوئی آپ پیج تو پڑھیں نا اس کا. سر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ دس بیکاز آپ پڑھ لیں گے, وقت نہیں ملے گا نا پڑھنے کا. یا تو آپ ابینڈن کریں یا ہمیں کوئی پیج بتائیں. اب پورا ہم ججمنٹ کہاں بیٹھ کے پڑھیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے سر, پڑھ لیتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں. میں تو I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. وہ جملہ بتا دیں نا, وہ والا کدھر لکھا ہے کہ 2 کورٹ میں جورسڈکشن انووک کر لیں پھر بھی آپ دوسرا کر سکتے ہیں. جی How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. میں آپ کو پوچھ اسی لیے کر رہا ہوں. میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں کہ 15-20 منٹ ٹھہر جائیں. کیا کریں کیا کریں میں تو I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go, because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. یہ والا تو ختم کر لیں نا 68. میں آپ کو شارٹ ٹو کیپ دا ٹائم شارٹ. ہم پھر نہیں پڑھیں گے, یہ آپ نہ پڑھیں سر بے شک, پھر چھوڑ دیں. میں آپ کو ریلیونٹ ہے, میں ریلیونٹ بات ہے تو وہ پڑھ لیں نا. ٹھیک ہے سر. میں آئی تھنک 209 CLD 1498 اگر آپ کھولیں. کون سی؟ PLD 2009 CLD 1498. یہ LPG ایسوسیشن کیس ہے. یہ تو لاہور ہائی کورٹ کا ہے. اس کیس کو سپریم کورٹ کا ہے ججمنٹ. جی اسی کو سپریم کورٹ نے پھر اور ہر کورٹ نے اس کے بعد فالو کیا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے that also your lordship will see, but I just wanted to read one line. کو یہ LPG کیس ہے فیمس, اس کو فالو کیا جاتا ہے. کس پوائنٹ پہ؟ یہ پوائنٹ ایسے ٹیریٹوریل جورسڈکشن پہ. نہیں وہ اس پہ آپ جنرل پرنسپل ہمیں نہ دیجیے نا. جی وہ تو ہم آپ سے ایگری کر رہے ہیں. آپ کو جو صرف سمپل جو انہوں نے ان کا آبجیکشن میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دیا کہ اس کا جواب دے دیجیے. میرا جواب تو سمپل ایسے کہ that does not. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کر بھی دوں لیٹیگیشن پھر بھی میں جا سکتا ہوں, اس پہ کوئی مجھے پریسیڈنٹ دے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ میرا پروپوزیشن سن لیجیے, because I think maybe I'm not that clear. My proposition is if there are 2 concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan کا سسٹم ایسا ہے کہ ہماری provinces ہیں, to me each high court is a supreme court of that province. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. I agree with you. Okay. Number 2, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. But maybe say suppose ایک ہائی کورٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کر دی, ٹھیک ہے, آپ کو اسٹے چاہیے. جی اب یہ الیکشن نہیں, ایک عام بات کر رہے ہیں. جی ادھر سے آپ کو اسٹے نہیں ملتا ہے, کوئی ایکسائز ڈیوٹی لگ گئی, کوئی کسٹمز ڈیوٹی لگ گئی, کچھ بھی ہو گئی, تو آپ نے کہا چلو یار میں فلاں ہائی کورٹ چلتا ہوں, وہاں میں اسٹے لے لیتا ہوں. جی یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے ایسے اصول. وہ تو صرف دیکھیں, یا تو آپ اس کو ڈسمس کروائیں, وڈرا کروائیں, جو بھی. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ اے سولوشن. بٹ آئی ایم سیئنگ جب آپ نے ایک چیز کا انتخاب کر لیا دین پھر آپ اس پہ ادھر سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. سر بالکل صحیح. اگر تو ایک ہو سکتا ہے کہ 2 الگ الگ لوگ, ایک شخص نے وہی لیوی بلوچستان میں چیلنج کر لی, اس نے سندھ میں کر لی, تیسرے نے لاہور میں کر لی, مگر وہی شخص تینوں جگہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن سر کوشچن از ریئلی کہ اٹ ہیز ٹو بی the same cause of action. It is very straight on, very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election.
Election is the cause of نہیں action. سر الیکشن تو اس طرح ہر الیکشن ہوتا ہے سر. اف آئی ایم سپوزنگ میرے نامینیشن پیپرز جو ہیں ریجیکٹ سیم نامینیشن پیپر آن دا سیم گراؤنڈ ہیو بین ریجیکٹڈ ان میاں والی اور ان اسلام آباد اور ان لاہور, آئی ول فائل 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in But 3 you can't go to judgments. Peshawar from Supposing I'm پشاب سے لڑ رہا ہوں میں, تو I'll go there. یا اگر اس کے صوبے میں آتا ہے تو ادھر جائے گا. تو میں کہوں گا ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, then question will be cause of action. Cause of action کون سا والا؟ ای سی پی کا ایلیگیشن ہوتا کہ آپ نے باقی تو سارے الیکشن صحیح کروا لیے مگر یہ خیبر پختونخوا والا جو پروونشل الیکشن ہے یہ صحیح نہیں کیا, پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا ان کا ایلیگیشن ہوتا کہ جی وہ لاہور والا آپ نے صحیح نہیں کرایا, وہ لاہور میں پٹیشن ہے. مگر اگر سپوز ای سی پی کل آپ کو نوٹس دی, آپ کا بالکل الیکشن بہت زبردست ہوا مگر آپ کا جو پروونشل چیپٹر ہے وہاں کے لوگ خوش نہیں ہیں, ان کو آپ نے موقع نہیں دیا, تو وہ بلوچستان میں جا کے پنجاب والا نہیں کر سکیں گے. پھر سر لیٹ می پٹ اٹ دس وے, Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. یہ فائل کرنا چاہتے ہیں پشاور میں. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. پارٹی ہے سر اس کیس میں پشاور والے. یہی تو ایشو ہے. He's a party in the Peshawar High Court. the question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that was challenged. Party. جی Après vous, کیا ہے فرینچ میں کیا, après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. چلیے خیر, آپ نے یہ بات ہم سمجھ گئے مگر ان کا objection یہ تھا. چلیے میں سمجھ گیا ان کا. But my response is this, it's not the same cause of action and there are different parties and they are entitled to file in Peshawar and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court should not. جی ٹھیک جی. Now sir, moving on. 645 پہ نہیں, ہم اپنا کام کریں, آپ بتائیں. جی بس صرف یہ میں کہنا چاہ رہا تھا I can multitask. وہ پارٹیز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو 14 لوگ تھے جو پٹیشنرز تھے اس میں, جو کمپلیننٹس تھے سو کالڈ, وہ بھی پہلے کیس میں نہیں ہے. جنہوں نے 14 لوگوں نے فائل کی کمپلینٹ وہ بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہے. پٹیشنرز بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہیں. نہیں, وہ 14 والے پہلے کیس میں نہیں تھے. نہیں, آپ تو ہیں نا سر, آپ ان کو نا پارٹی بناؤ تو کیا کریں؟ وہ پھر it will be misjoinder because they were part of the second order. چلیں. So یہ تو I think is a very I mean I'm very. یہ انہوں نے پٹیشن لگائی ہوئی ہے پیج 645 پہ. جی اس کی پارٹیز کون ہے سر؟ یہ تحریک انصاف تھرو اٹس سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان. Simple. And number 2 is Imran Ahmad Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا, یا تو سے he has got nothing to do with the party. He is not party here in this second petition. دیکھیں یہ تو نہیں کہ آپ کسی کو پارٹی نکال دو, ہم لسٹ پہ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو لسٹ پہ versus election commission. وہ تو آپ 6 لوگوں کو اور پارٹی بنا دیں, آپ کے پارٹیز are different. جی. We have to see the same issues raised. دیکھیے اب آپ اس میں مانگ رہے ہیں ڈیکلیریشن with regard to their order الیکشن کمیشن کا 23/11/2023 والا. آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کی آرڈر مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے والے الیکشن کا جو جون میں ہوا. تو بھائی یہی اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ وہ فل کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کی پٹیشن تو انفریکچس ہو گئی. آپ نے کہا نہیں. جی میں نے کہا بالکل نہیں, بیکاز آئی سیڈ کہ اس کو میں آپ ان کی بات مان لیتے, کہتے ہیں ہاں جی انفریکچس ہو گئی ہے. پھر انہوں نے دوبارہ میرے خلاف آئی وانٹڈ ٹو سی. دیکھیے آپ یہ سن لیتے ہیں 657 پہ. When confronted with the query
that since intra-party elections of Tehreek-e-Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Learned باقی ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی اپنی استدعا پہ انہوں نے آپ کی بات مان لی اور اس کے ساتھ لگا دیا. وہی الیکشن کا ایشو ہے. پھر آپ چلے گئے پشاور. میں دیکھیں سر, میں کون گیا پشاور؟ گوہر, Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. ہم آپ کو بتا رہے ہیں صرف یہ. اور یہ جو آپ ابھی کر رہے تھے سر, you see the thing is کہ at that particular point in time I was not sure کہ یہ میرا الیکشن سیکنڈ والا مانا جائے گا کہ نہیں, یا اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا کہ نہیں. I was thinking کہ یہ تو اب ختم ہو جائے گا, and I waited to see کہ وہ اگر مان جاتے. تو پھر لاہور ہی جاتے ہیں نا. لاہور کے پاس کیا جوریسڈکشن تھی یا نہیں, یہ بتائیں. لاہور کے پاس جوریسڈکشن سر میرے لحاظ سے بالکل تھی. تو پھر وہیں رہتے ہیں نا آپ. آپ کہتے جی میں نے کرا لیا, لیکن دوبارہ یہ نہیں مان جوریسڈکشن تھی. کنکرنٹ جوریسڈکشن تھی. نہیں, وہ آپ نے استعمال کر لی نا جوریسڈکشن. یہ بات ہے. دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کہاں جائیں. Nobody can force me to go anywhere. We agree with you. Yes. But so I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow, the Lahore High Court 5 judges say that the election that was held by you was correct. تو یہ تو اڑ گیا الیکشن. نہیں اب تو سر دیکھیں, نہیں دیکھیے اگر میں آپ نے کہا یہ الیکشن میں نے بالکل صحیح کیا اور الیکشن غلط ہے, تو یہ آپ کا الیکشن دوسرا والا. If I persist with the case, آپ پہ نہیں ہے اب کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا. تو دیکھیے اس میں جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا. کورٹ کہے کہ جی نہیں, یہ جو الیکشن ہوا تھا ای سی پی نے بلا وجہ مسئلے کھڑے کیے ہیں, وہ الیکشن بالکل درست تھا, آئین کے قانون کے سب کے مطابق تھا. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ لوگ جو وقت الیکٹ ہوئے تھے وہ ہوں گے, آپ لوگ کہیں نہیں ہوں گے, کیونکہ پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے الیکشن کی. خود الیکشن صحیح ہو گیا تو وہ لوگ بھی افیکٹڈ ہوں گے. یا آپ پک اینڈ چوز کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو ہم ترجیح کیوں نہ دیں؟ دیکھیے ایک سیکنڈ نا, آپ کیوں ترجیح دیں, اور جو پہلا الیکٹڈ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ہم کیوں نہ ترجیح دیں؟ آپ اگر بہت اچھا ہو, اگر پہلی میری جو الیکشن ہے وہ آپ فرما رہے ہیں, اگر وہ واپس آ جائے, عمران خان صاحب بیکم بیک ٹو چیئرمین اینڈ اوریجنل الیکشن کمیشنز آرڈر از سیٹ اسائڈ, آئی ول بی the happiest man. I will not be at all. That would be very great. Question of law. So that is why I'm saying that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. In fact, Election Commission issued a notice which we've challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view? نہیں, we've challenged it. نہیں تو آپ نے تو ایک نیا الیکشن چیئرمین بنا دیا. جی آپ نے تو ایک نیا چیئرمین بنا دیا. نیا بنا دیا سر, because of that. So I mean question میں سمجھ نہیں آئی. نہیں تو پھر کیا, تو چیئرمین تو یہ ہو گئے, وہ نہیں رہے ابھی تو فی الحال تو یہی ہے پوزیشن. جی پھر so that is what I'm saying. آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. نہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سر, بیکاز بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. گور صاحب کہیں جی میں چیئرمین ہوں, ختم. گور صاحب کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں, آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں ہم کہیں گے نہیں. نہیں دیکھیے کانفلکٹ ہوتا ہے. لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, آج ایک پارٹی میں ہوتا ہے, کل دوسرے میں ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کسی کا. بہت سے کم لوگ ایسے جو کھڑے رہتے ہیں اپنی پارٹیوں کے ساتھ. سپوزنگ وہ خطرہ ہٹ جائے نیازی صاحب سے تو وہ دوبارہ چیئرمین بن جائیں گے. کوئی الیکشن پروسیس ہوگا, الیکشن تو سارے الیکشن ہوگا کہ نہیں, ایک اور وہ نہیں ہٹتے, وہ کہتے کہ میں نہیں. چیئرمین جو ہے جی, چیئرمین وہ سنگل پارٹ ہو سکتا ہے, پینل پہ اگر آنا چاہیں تو وہ پھر has to be a panel. You can't have re-election for a panel. تو in that situation گوہر کو ریزائن کرنا پڑے گا. That's right.
If he doesn't, If he doesn't, then he doesn't. okay. Chale. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 कितनी बोले? Political parties, 175 almost. And out of them, not a single one के intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए ना इसलिए. चलें आप ये कह सकते हैं. नहीं, प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराए ही नहीं है. दिखाएं उसका जजमेंट. यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई. प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें, जिस तरीके से भी कराना है करा के खत्म करें. और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये. आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया. इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है. हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है. इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी. इनका एक अपना सिर्फ जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन. ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ. रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत. चलें वो आप नहीं मुझे नहीं पता. that is not the issue. नहीं पूछ रहे हैं आपसे ये कौन सा जजमेंट है, बताएं ना. वो रिपोर्टेड है क्या? ये आप 853 पे आ जाएं सर. कौन सी बात? हाँ, इसी पेपर बुक में इनकी पे लगाया पेपर बुक में. मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था तो हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक. मैं अभी है 853. मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा था. जी बता दीजिए. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का ऑर्डर है? This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political party. रूपा के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है? 2017 के कोई चेंज नहीं इसमें. चेंज तो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने. यही तो आपसे हम पूछ रहे हैं. बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी बताएं. पॉलिटिकल पार्टीज सो ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर. ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग. उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में प्रॉब्लम. कैसे पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद. So ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है. सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नहीं तो इसको कोई नोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं. आर्गुमेंट्स हुई. वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना क्या इशू था उनके सामने. पढ़ देता हूँ. These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another
filed by Mr. Muntaz Akdas Guraya, wherein the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired illegal and unlawful acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified, published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है, कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया. एक पार्टी गुराया हैं जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी डिक्लेयर्ड वॉइड. नहीं, मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में वो होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त. ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है ये जी. पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है. देख लें जरा प्लीज उसमें. जी जी, इसके तहत हुआ जी, उसके तहत हुआ. It is. चलिए खैर, I can't follow this. जी. So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं नहीं, ये नहीं कहा. उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है, मगर इधर जरा सा फर्क है. यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए. तो जरा सा ये फर्क हो गया. जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए, नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया. ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए. थोड़ा ये भी हुई है सर. हाँ, ये भी आपस में झगड़े. मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स, चलिए अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए. उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान Are you saying कि whatever happened, देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े, इसको 20 वोट पड़े, वो तो झगड़ा हो गया, समझ आ गया. यहाँ तो वो भी नहीं है. वो कह रहे हैं आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं और आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है. ये आई वॉश है. पहली बात तो ये है कंटेंशन है. पहली बात तो ये है कि कंटेंशन ही है. देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट. वो कोई एविडेंस लेके आए, बट वुड दैट प्रूफ नॉट बी resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. Nor can they establish elections were not held. जी. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is elections. इसीलिए तो सर इलेक्शन पिटीशन ने इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुए. उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपके इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट ऑफ योर इलेक्शन कमीशन. बारीकियों में चले गए. तो वो इसीलिए अगर ना लिख किया होता या हमें कहते वो कि भाई आप प्रूव करें इलेक्शन, तो हम फिर लोग ले आते 500 एविडेंस में आते कि भाई देखें उस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन वो ये प्रोसेस हुआ है. हम अपने सारे जो लोग थे रिटर्निंग अफसर्स उनको ले आते कि जी वो नॉमिनेशन पेपर्स में बैठे रहे, कोई आया नहीं. बट यू नो आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं. Your Lordship, next point is where's the attorney? नहीं कुछ ना क्या attorney general is here. My lord, he is here, but he is not in uniform. एक second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ठीक? जी. Your Lordship, an issue was raised कि Mr. असद उमर जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभी तक हैं. मिस्टर उमर अयूब इज नॉट अ पार्टी सेक्रेटरी. मिस्टर असद उमर जो हैं सर वो एक्चुअली ही वाज डिटेन्ड, एंड आफ्टर हिज डिटेंशन ही केम आउट and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why?
he didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said, I can't continue. He does disclose in the document that you filed. جی کیا ریزن دیا تھا؟ ٹھیک ہے, okay. So he disclosed the reason, and point being that he resigned. Now, if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kiya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post. And then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? No, he as an office holder. بعد میں سب وہ بھی ریزائن کر پارٹی چھوڑ دی. پارٹی بھی چھوڑ دی. I've been informed that he's left the party now. But so the point being, he was the star of your party. جی star تھے نا. Yes, he was, I think. And I mean, جو بھی ان کو مجبوری ہوگی, I don't want to go into that. ان کی مجبوری نہیں, انہیں واضح طور پہ لکھ دیا کیوں میں ریزائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو آپ نے ڈاکومنٹ فائل کیا, unless this document is not correct. نہیں, it is. ہاں, it is correct. پھر انہوں نے تو ریزن دیا ہے. جی, انہوں نے ریزن بتا دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. Following the events of May 9th. جی, انہوں نے اپنا ریزن دے کے وہ چلے گئے. بٹ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز are very a valuable asset of the nation. جی, تو ان کو ہم ڈسفنکشنل نہیں کر سکتے سر. Why should the others leave and he stay? ہم دوسری طرح سے دیکھ رہے ہیں. جی, Why should the others leave and he stay? he means it. کیا نام ان کا؟ اسد عمر. Why should he not leave? Why should he stay and the others leave? یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. But he opted out. He opted out. اب یہ سارے مسئلے آپ ہی کی پارٹی میں کیوں ہو رہے ہیں؟ سر بیکاز آپ دیکھیں, جو ہسٹری دیکھیں, پہلے باقی پارٹی سے کچھ نہیں کہا, کسی اور نے تو نہیں کہا کہ جا کے کرو یا نہ کرو. کون سی چوزن پارٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے مخالفین نے کچھ کیا ہوتا تو سمجھ آتا ہے. یہ تو آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں, آپ کے مخالفین تو آپ کو نہیں کہہ رہے نہ کرو. ہو سکتا ہے بہت خوش ہوں, الیکشن کرائے خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسئلے کھڑے کر رہے. پھر یہ بھی بات مخالفین آپ کو کچھ مطلب elections کرائے سے. So sir, to sum up, keeping you the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 آپ کو میرے سے بہت کیا ہے. Article 17 کے تحت it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional اگر ہو جائے گی just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So میں صرف sum up کر رہا ہوں. So my therefore request would be کہ also the interpretation sought کہ آپ اس کو ہمیں ٹائٹل رائٹ دے دیں ٹرائل کورٹ, دیٹ آلسو از ناٹ پاسبل. اگر ٹرائل کورٹ بننا ہی ہے تو پھر پوری طرح آرٹیکل 10A کو آپ فالو کریں and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. یہ الیکشن کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں. And then of course there's been discrimination because nobody else has been ever challenge that. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسرا کمپلین نہیں کیا, لیکن یہاں تو آلموسٹ سو موٹو کیا. ڈسکریمنیشن 13 پارٹیز کو نے یہی ایکشن لیا, ان کے بھی خلاف نہیں کیا سر. اور اگر آپ وہ نوٹس پڑھیں جس سے آغاز کیا, اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم یہ سب پارٹیز کو نوٹس دے رہے ہیں. سر پڑھ لیتے ہیں سر, 21 مئی کی جو نوٹس ہے پڑھ لیتے ہیں. آپ اس میں پڑھی, اس میں میں نے کہیں جی میں نے پڑھا تھا, میں نے پڑھا, وہ کھولے ہیں ان کا. اس میں سر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایلیگیشن یہ نہیں ہے
کہ ہم آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کی irregularities کو دیکھنا چاہتے ہیں. پلیز لیٹ us differentiate for a minute. نہیں آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں نا الیکشن والی نوٹس نکالیں. جی 21 مئی کی کہاں گئی نوٹس؟ اگر 21 مئی کی نوٹس پڑھ لیتے ہیں نا. مئی کا نوٹس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا کیا نے پیج تھا بتائیں. 398 پہ شاید پیج 398 ہے میرا خیال ہے. 398 21 میں 2022 فائنل نوٹس فار کنڈکٹ آف انٹر پارٹی. نہیں سر وہ بات کر رہے ہیں آئی تھنک جو نوٹسز باقی پارٹیز کو دیے ہیں میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title دیتے ہیں discrimination کی بات کر رہا ہوں میں. Conduct of intra-party elections. جی ٹھیک ہے. Attention is drawn so and so 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 conduct. سر اگر نہ کروں میں let me put it this way میں نہیں کروں اگر الیکشن تو پھر تو مجھے آپ پوچھ لیں کہ جی الیکشن آپ نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا. بٹ اگر میں کرتا ہوں اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کیا تو ہے لیکن ہم اس میں سے یہ غلطی نکالتے ہیں دیٹ از ویئر مائی پرابلم وہ از. آپ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے نا. جی چلیں اگر وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس پاور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے ان کے پاس پاور آ رہی ہے کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی میں جائیں کہ ایک ٹریبیونل بن جائیں. اینڈ آئی تھنک the honorable ladyship will realize what I'm saying in terms of the fact کہ میں نے نہ کی ایک ہے میں نے الیکشن کیا ہی نہیں سرے سے اور میں دھندناتا پھر رہا ہوں کہ جی میں نے الیکشن نہیں کرانا. چلیں اس سینس میں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں. آپ سمپلی کہیں گے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کرایا. بٹ میں نے کرا لیا. آپ کہتے ہیں کہ میری یہ غلطی ہوئی یہ غلطیاں ہوئی 2 3 4 10. یہ کہاں سے پاور آ رہی ہے میڈم ٹو دا الیکشن کمیشن کہ وہ یہ غلطیوں میں اس طرح پروو کرے جس طرح کہ الیکشن ٹریبیونل دیا ہوا الیکشن ایکٹ میں. دس از ویئر آئی تھنک دا انٹائر کیس فالز ڈاؤن. اب لاسٹ پہ میں دکھاتا ہوں ججمنٹ آف دا آنریبل ہائی کورٹ جو آنریبل ہائی کورٹ نے کیا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ججمنٹ اینڈ انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. آنریبل ہائی کورٹ پشاور نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا غلط ہوا اچھا ہوا برا ہوا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جورسڈکشن تھی کہ نہیں. پھر یہ کون چیک کرے گا؟ ٹھیک پڑھ لیتے ہیں سر. So who will check these irregularities? اگر کچھ ہوتی ہے تو کہاں جائیں گے؟ سول کورٹ میں. وہی جو الیکشن کمیشن خود کہہ رہے ہیں اپنے آرڈر میں اس نے کہا ہے کہ آپ جائیں سول کورٹ میں. یہ ممبرز کا ایشو ہے ہمیں کیوں ہر پارٹی کا انوالو کر رہے ہیں. ورنہ ہوگا کیا جی کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی پرانے آرڈر کی بات کریں 2009 میں جواب دے دوں 175 پولیٹیکل پارٹیز میں ہر روز جھگڑے ہوں گے. ہر روز وہ الیکشن کمیشن میں آئیں گے. ایک کلیم کرے گا جی میرا یہ ووٹ نہیں ہوا میرا یہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ تو ایک سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی. چلیے ظفر صاحب ہم آپ کی بات سے اگری کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. ایک ہوتا ہے ڈیٹیلنگ کس کو کتنے ووٹ پڑے فلاں فلاں. آپ کل کو کہہ دیں جی گور صاحب کو 1 لاکھ پڑے ووٹ ٹھیک ہے بابر صاحب کو 10,000 پڑے. یہ تو چلیں آپ کی بات مان لی الیکشن کمشنر نے سرٹیفائی کر دیا. مگر یہاں ذرا سا تھوڑا سا کیس فرق ہے. ان کا کہنا ہے الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے. جو جس کو آپ الیکشن کہہ رہے ہیں یہ بیسک تقاضے پورا نہیں کر رہے الیکشنز کے. یہ فرق ہے. نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہے ہیں کہ جی نام اپنا غلط اگر یہ کہہ رہے ہوتے شناختی کارڈ نمبر غلط ہو گیا. یہ لارڈشپ چلیں اگر یہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہوتی تو پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ بحث کرتا. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہی. الیکشن کمیشن تو کہتی ہے کہ آپ نے الیکشن کرا لی ہے لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹس غلط ہیں. تو یہ بہت اب ہائی کورٹ نے کہا ہے ایبزرو پروویژن آف لا. اب یہ اگر آپ کہیں نہ وائریز آپ کے سامنے ہے نہ آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں. پیراگراف 25 انٹرپریٹیشن از ابسرڈ. I still insist. پیج بھی 25 I will start reading. پیرا بھی 25 ہے اور یہ کنکلوژن ہے. میں پیرا 10 سے شروع کرتا ہوں سر. The petitioners have questioned the impugned para 10 page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court.
Therefore, if it We is agree 100%. We agree with this. یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے بات. doesn't matter, sir. Doesn't matter. I am fine with that. میں نہیں کر سکتا. I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that آپ وہ انٹرپریٹ کریں گے کلوز کی. میں اپنی پرسنل آپ کو اوپینین دوں. آپ کی پٹیشن کہاں تھی؟ آپ وہ اس طرح انٹرپریٹ کریں گے اس کو جو کہ آرٹیکل 17 کے کانسوننس میں ہے. اینڈ یور لارڈشپ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی اے سمبل ٹو اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ ڈس فنکشنل ہو جائے. Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will deny. Of course we don't want to do any such thing. Sir, 11 پڑھ دوں جی آپ. Jurisdiction of this court and maintainability. یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شاید. I will leave that. ہم نے پڑھ تو لیا ہے. اگر آپ کوئی خاص بات بتانا چاہیں بتا دیں. اس میں چھوڑ دیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں سر. جی اب ہم آ جاتے ہیں. ایک چیز انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی جو آپ نے جس کی پیج 14. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن ہوئے آپ کے. وہ کہاں کہا انہوں نے آرڈر میں؟ کوئی ڈیل ہی نہیں ہوا ہے نا, وہ ایسپیکٹ ہی ڈیل نہیں ہے آرڈر میں کہ وہ آپ کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ this is a quorum, this is a beyond jurisdiction void order. And I still say کہ it is a void order. So election commission کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ میری انٹر پارٹی الیکشنز کو دیکھے. Now let us look at 15 para. Before embarking آپ کو اگر یہ پاور ہی نہیں تو آپ کو اپنی پٹیشن میں یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی آپ الیکشن میرے ہو گئے پھر نہ بات کرتے. وہ سمبل نہیں دے رہے تھے. نہیں تو آپ سمبل بات کرتے نا کہ مجھے سمبل چاہیے. ہم نے نہیں کہا اینڈ میں. آپ پڑھیے اپنی الیکشن, آپ کی پٹیشن پیج 33 پہ آئیے. میں ذرا یہ پڑھ لوں آرڈر سے پھر میں آتا ہوں. ایک سیکنڈ, یہ پڑھ رہے ہیں چونکہ I don't want to leave it in between. Let me finish this. پیراگراف آپ پڑھ رہے ہیں؟ Paragraph 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the meaning of elections. 18 پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے 18 پہ. I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. یہ آپ دوبارہ پڑھیے, یہ جو آپ نے بھی پڑھا نا, بالکل یہی کہہ رہی ہے. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. ہاں, اگلا جملہ آپ نے پڑھا. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. وہ برج کی بات نہیں وہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کے الیکشن ایکٹ کے تحت جو ایکسپریسلی لکھا ہے وہ کر رہے ہیں. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction. آپ ہمیں بتا دیں jurisdiction نے لکھا ہے کہ سول کورٹ کا ہے. جی میں پڑھ رہا ہوں سر. نہیں بتا دینا کہاں لکھا ہے. نہیں آپ پورا پیراگراف پڑھ لیجیے نا. جی پڑھ رہا ہوں سر. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact,
no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. यहाँ म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे आके, वो आप कह रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन फैक्ट है तो अथॉरिटी कर सकता है If it वहाँ exists. के, तो इफ इट इज तो उन्होंने आपको शो कॉज दे के एक्सरसाइज किया ना अपना जो 215 के अंदर। सर वो तो अगर आप नहीं, मैं सिर्फ जजमेंट की, अब देखें जजमेंट के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में कॉन्ट्ररी हैं टू द फाइंडिंग्स ऑफ द लर्नड जजेस। with respect it is not. डिस्ट्रक्टिव है वो, With एक respect तरफ it is तो not, कह रहे sir. कर नहीं सकते, कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं। I think the honorable judges of Existence the of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable judges are saying, आप पढ़ लीजिए, पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। Once the authority has jurisdiction in the matter on existence of jurisdictional fact, हो रही है ना, कोई it can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable provided ये तो और essentially. आपके अगेंस्ट हो गया ये। चलिए अगेंस्ट नहीं हुआ सर, ये लॉ है। A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say, कितना इसके अंदर तजाद है, आप देखें ना मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है। I think there's no tazad and for saying frankly, ये बता दें, this is the law. ये तो law कह रहे हैं, चलिए law बता रहे हैं। आपने तो नहीं लिखा, खैर you can't be responsible. नहीं, but law भी बता रहे हैं। आगे चलें। ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं। ये पढ़ते हैं सर, नहीं पढ़ते नहीं, सिर्फ बता दें, वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर। Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 2. आप देखें, वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना, अब जरा सिर्फ अभी बता दें वो किस जगह जाए शख्स। ये जजमेंट चूंकि चैलेंज की हुई है, इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप देख लें ना, आगे पीछे करना है। बिल्कुल देखें आप। हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। जी ठीक है, तो हम ये एक या ये कर लें, अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं। हमें 1-2-3 सवाल हैं। जी, पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में, इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है, या तो वही आर्गुमेंट रखें जो पहले ईसीपी ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट ने, या तो आप करें मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है। ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये जरा देख लीजिएगा ना, कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सरसरी तौर पे देखा है। दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा। जी, ये पढ़ने के बाद सिर्फ के सवाल पूछ लें। नहीं, हम आपको आप देखिए, आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना, हम मखदूम साहब को जब सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा, फिर आप नोट कर लेता हूँ सर। जी, अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए, पेज 33 पे। जी, पेपर बुक पे। जी, ठीक है जी, इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए। जी, that in the impugned order, ये वाला जी, thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे। There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by Section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. और पैराग्राफ 4 पढ़ लें। According, इसको छोड़ दूं बाकी? हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा। Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void and making PTI dysfunctional as a political party. Declaring the same void. जी, सही है ना? जी। अब आप अपनी प्रेयर क्लॉज में आ जाइए, आपको अब कॉन्ट्री डिक्लेरेशन सीख करना चाहिए कि my elections were गुड, प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? I don't, my respect. आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे। जी, वो इलेक्शन से उठेगा ना बात। जहाँ तक मेरा, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
इलेक्शन नहीं हुआ या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तसव्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका। अब आप देखें आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से। नहीं अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था? ओके, या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं? ठीक है, अब अभी देना चाहे अभी दे दें, मैं अभी भी दे देता हूँ जी, बाकी सोच भी लूंगा, दोनों कर लेता हूँ, चूज बोथ ऑप्शंस, कंकरेंट jurisdiction एक्सरसाइज करते हुए। In view of the foregoing, it is respectively prayed, मैंने एक प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें आप स्पेसिफिक्स में चले गए हैं A B C D E F, मगर जो प्राइमरी डिक्लेरेशन है I think the most important declaration on the election, because ये इधर उधर की मीन मेखे निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस। इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है। या तो आप कहते हैं जी फिर वो वन पर्सन वन मैन चले, फिर वो एक तरीका फर्क ही है, फिर वो उसी तरफ से चले, वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे जी, हमारे लीडर ये जो वो हम कहें करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में, ये भी आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मगर ये आप मौक़िफ़ ले नहीं रहे, ठीक है। तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें, फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे, अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं, तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया। सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें, इसको दे या फिर ये वापस पे देंगे? ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए पेज 25 पे ना। मैं अभी 19 पे था सर। हाँ नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं बाद में सुन, ठीक है, एज योर कॉल। ठीक है सर, मैं I'll just कंक्लूजन को जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ। हाँ, पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना ये भी ना पढ़ लें सर, आप ये पढ़ लेना, पहले पे पढ़ लीजिएगा। नहीं, आप बाद में मौका देंगे, माय लॉर्ड कह रहे हैं पढ़ लें जरा, 25 पढ़ लें। पूछना चाह रहा हूँ ये किसका जिक्र कर? The survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. ये सब हम agree करते हैं। आगे बढ़िए। It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of ये जंप हुआ जरा, It cannot be मेरा भी denied केस ये है on the basis of absurd provision of law. अब absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation अगर वो absurd है तो उसको strike down होना चाहिए, because वायरिस तो अंडर चैलेंज है ही नहीं। अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law, वो इसको absurd कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो interpretation sought to be placed upon it. आगे चलें, 3 लाइन और पढ़ लीजिए। Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है। अभी सुनिए एक मिनट, पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया है। पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए जी, जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें। It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया है आपका, वो कह रहा है अगर ये एंटाइटल है 215 और 217 में तो दे दो, तो 215 में तो पूरा केस चला है आपका। 215 में गलत चला दिया ना सर, इन्होंने गलत चलाया, इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चूंकि आपका इरेगुलर था इसलिए हम ये करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 215 का, मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is only. We are not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है, आप खुद देखें ना, वो कह रहे हैं 215 217 के तहत ये टाइटल है। 215 में तो पूरा इसलिए मैंने कहा 19 पढ़ लेते हैं, 19 ऑनवर्ड पढ़ लेते हैं। 215 जब तक है, जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो जी, तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको सर। यहाँ तो फिर तो मैं बिल्कुल, आई थिंक वी हैव कम अ फुल सर्कल ऑफ आर्गुमेंट्स। माय फर्स्ट पॉइंट वाज what we do is 215 जो था सेक्शन, एक सेकंड जी, we'll certainly continue hearing you. We'll take a short break, ठीक है, because I want to attend to the other matter as well. Right, sir. And we will come back आधा घंटा,
آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. تھینک یو. Additional submissions. We coming back. Okay. اہم خبر آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر اچانک لائیو سماعت میں سے چلے گئے. بتایا گیا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہ ان کے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. نامعلوم افراد پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے گھر میں داخل ہوئے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین نے لائیو سماعت میں بتایا کہ میرے بیٹے اور بھتیجے کو مارا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً عدالت سے جانا پڑے گا. بیرسٹر گوہر اپنے وکیل علی ظفر کے ساتھ روسٹرم پر کھڑے تھے جب انہوں نے یہ خبر دی. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا کہ یہ بہت مشکل صورتحال ہے. فوری طور پر بیرسٹر گوہر عدالت سے چلے گئے ہیں. اس وقت آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے سے متعلق ویڈیو منظر عام پر آئی ہے. اس ویڈیو میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اس واقعے کے بعد سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران اچانک عدالت سے چلے گئے تھے. عدالت سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ عدالت واپسی پر بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 ڈالوں میں متعدد افراد میرے گھر پر آئے. اب جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جبکہ اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کمرے کے سامنے گھر کا دروازہ جو دکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ مین کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں جو وہاں پر نشانات ہیں دیواروں پر اور گھر کے دروازے پر. آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو ہتھکڑیاں لگائیں, میرے بیٹے کو مارا گیا, اس کی ماں اور میری مسز کے موبائل لے گئے اور ڈاکیومنٹس بھی سارے کے سارے میرے ساتھ لے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ حصہ بھی دکھایا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ پر تشدد کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو اب سے ذرا دیر پہلے منظر عام پر آئی ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت گوہر خان بیرسٹر گوہر خان سپریم کورٹ سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر خان جیسے ہی واپس عدالت آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے. انہوں نے کہا کہ 4 ڈالوں میں تقریباً متعدد افراد تھے, 15 سے 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے چھاپا مارا. اسلام آباد پولیس کی جانب سے وضاحت آئی ہے. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو چھاپا تھا یہ غلط فہمی کی بنا پر مارا گیا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی اسلام آباد فوراً سپریم کورٹ پہنچے ہیں, تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں چیمبر میں پیش کیا جائے.
इस वक्त आपके साथ ये मनाजिर भी शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे से मुतालिक वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में आप मनाजिर देख सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान इस वाक़ये के बाद सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान अचानक अदालत से चले गए थे। अदालत से रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। आपको बताएं कि अदालत वापसी पर बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से कहा गया कि 4 डालों में मुत्तादिद अफराद मेरे घर पर आए। अब जो वीडियो मंजर आम पर आई है इसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे बेटे को हथकड़ियाँ लगाई गईं जबकि अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मनाजिर आप देख रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे के हवाले से वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो कमरे के सामने घर का दरवाज़ा जो दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ वो कैमरामैन को साथ साथ बता भी रहे हैं जो वहाँ पर निशानात हैं दीवारों पर और घर के दरवाजे पर। आपको बताएं कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को हथकड़ियाँ लगाईं, मेरे बेटे को मारा गया, इसकी माँ और मेरी मिसेस के मोबाइल ले गए और डॉक्यूमेंट्स भी सारे के सारे मेरे साथ ले गए हैं। आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने सीढ़ियों का कुछ हिस्सा भी दिखाया जहाँ पर उनका कहना था कि मेरी अहलिया पर तशद्दुद किया है। आपको बताएं कि ये वीडियो अब से ज़रा देर पहले मंजर आम पर आई है। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त गौहर खान बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट से ये कहकर रवाना हुए थे कि कुछ लोग इनके घर में दाखिल हो गए हैं। आपको बताएं कि इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान जैसे ही वापस अदालत आए तो इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे घर पर आए। उन्होंने कहा कि 4 डालों में तकरीबन मुतादिद अफराद थे, 15 से 20 अफराद बताए जा रहे हैं जिन्होंने छापा मारा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वजाहत आई है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ये जो छापा था ये गलत फहमी की बिना पर मारा गया। आपको ये भी बताएं कि IG इस्लामाबाद फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि उन्हें चैम्बर में पेश किया जाए। इस वक्त आपके साथ ये मनाजिर भी शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे से मुतालिक वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में आप मनाजिर देख सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान इस वाक़ये के बाद सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान अचानक अदालत से चले गए थे। अदालत से रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। आपको बताएं कि अदालत वापसी पर बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से कहा गया कि 4 डालों में मुत्तादिद अफराद मेरे घर पर आए। अब जो वीडियो मंजर आम पर आई है इसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे बेटे को हथकड़ियाँ लगाई गईं जबकि अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मनाजिर आप देख रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे के हवाले से वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो कमरे के सामने घर का दरवाज़ा जो दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ वो कैमरामैन को साथ साथ बता भी रहे हैं जो वहाँ पर निशानात हैं दीवारों पर और घर के दरवाजे पर। आपको बताएं कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को हथकड़ियाँ लगाईं, मेरे बेटे को मारा गया, इसकी माँ और मेरी मिसेस के मोबाइल ले गए और डॉक्यूमेंट्स भी सारे के सारे मेरे साथ ले गए हैं। आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने सीढ़ियों का कुछ हिस्सा भी दिखाया जहाँ पर उनका कहना था कि मेरी अहलिया पर तशद्दुद किया है। आपको बताएं कि ये वीडियो अब से ज़रा देर पहले मंजर आम पर आई है। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त गौहर खान बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट से ये कहकर रवाना हुए थे कि कुछ लोग इनके घर में दाखिल हो गए हैं। आपको बताएं कि इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान जैसे ही वापस अदालत आए तो इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे घर पर आए। उन्होंने कहा कि 4 डालों में तकरीबन मुतादिद अफराद थे, 15 से 20 अफराद बताए जा रहे हैं जिन्होंने छापा मारा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वजाहत आई है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ये जो छापा था ये गलत फहमी की बिना पर मारा गया। आपको ये भी बताएं कि IG इस्लामाबाद फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि उन्हें चैम्बर में पेश किया जाए। इस वक्त आपके साथ ये मनाजिर भी शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे से मुतालिक वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में आप मनाजिर देख सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान इस वाक़ये के बाद सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान अचानक अदालत से चले गए थे।
عدالت سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت واپسی پر بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 ڈالوں میں متعدد افراد میرے گھر پر آئے۔ اب جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جبکہ اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کمرے کے سامنے گھر کا دروازہ جو دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ مین کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں جو وہاں پر نشانات ہیں دیواروں پر اور گھر کے دروازے پر۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو ہتھکڑیاں لگائیں، میرے بیٹے کو مارا گیا، اس کی ماں اور میری مسز کے موبائل لے گئے اور ڈاکیومنٹس بھی سارے کے سارے میرے ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ حصہ بھی دکھایا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ پر تشدد کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو اب سے ذرا دیر پہلے منظر عام پر آئی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت گوہر خان، بیرسٹر گوہر خان سپریم کورٹ سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر خان جیسے ہی واپس عدالت آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ 4 ڈالوں میں تقریباً متعدد افراد تھے، 15 سے 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے چھاپا مارا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے وضاحت آئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو چھاپا تھا یہ غلط فہمی کی بنا پر مارا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی اسلام آباد فوراً سپریم کورٹ پہنچے ہیں، تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں چیمبر میں پیش کیا جائے۔ اس وقت آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے سے متعلق ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اس واقعے کے بعد سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران اچانک عدالت سے چلے گئے تھے۔ عدالت سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت واپسی پر بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 ڈالوں میں متعدد افراد میرے گھر پر آئے۔ اب جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جبکہ اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کمرے کے سامنے گھر کا دروازہ جو دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ مین کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں جو وہاں پر نشانات ہیں دیواروں پر اور گھر کے دروازے پر۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو ہتھکڑیاں لگائیں، میرے بیٹے کو مارا گیا، اس کی ماں اور میری مسز کے موبائل لے گئے اور ڈاکیومنٹس بھی سارے کے سارے میرے ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ حصہ بھی دکھایا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ پر تشدد کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو اب سے ذرا دیر پہلے منظر عام پر آئی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت گوہر خان، بیرسٹر گوہر خان سپریم کورٹ سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر خان جیسے ہی واپس عدالت آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ 4 ڈالوں میں تقریباً متعدد افراد تھے، 15 سے 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے چھاپا مارا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے وضاحت آئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو چھاپا تھا یہ غلط فہمی کی بنا پر مارا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی اسلام آباد فوراً سپریم کورٹ پہنچے ہیں، تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں چیمبر میں پیش کیا جائے۔ اس وقت آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے سے متعلق ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اس واقعے کے بعد سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران اچانک عدالت سے چلے گئے تھے۔ عدالت سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت واپسی پر بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 ڈالوں میں متعدد افراد میرے گھر پر آئے۔ اب جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ
کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جبکہ اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کمرے کے سامنے گھر کا دروازہ جو دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ مین کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں جو وہاں پر نشانات ہیں دیواروں پر اور گھر کے دروازے پر۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو ہتھکڑیاں لگائیں، میرے بیٹے کو مارا گیا، اس کی ماں اور میری مسز کے موبائل لے گئے اور ڈاکیومنٹس بھی سارے کے سارے میرے ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ حصہ بھی دکھایا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ پر تشدد کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو اب سے ذرا دیر پہلے منظر عام پر آئی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت گوہر خان، بیرسٹر گوہر خان سپریم کورٹ سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر خان جیسے ہی واپس عدالت آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ 4 ڈالوں میں تقریباً متعدد افراد تھے، 15 سے 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے چھاپا مارا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے وضاحت آئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو چھاپا تھا یہ غلط فہمی کی بنا پر مارا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی اسلام آباد فوراً سپریم کورٹ پہنچے ہیں، تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں چیمبر میں پیش کیا جائے۔ اس وقت آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے سے متعلق ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اس واقعے کے بعد سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران اچانک عدالت سے چلے گئے تھے۔ عدالت سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت واپسی پر بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 ڈالوں میں متعدد افراد میرے گھر پر آئے۔ اب جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جبکہ اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کمرے کے سامنے گھر کا دروازہ جو دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ مین کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں جو وہاں پر نشانات ہیں دیواروں پر اور گھر کے دروازے پر۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو ہتھکڑیاں لگائیں، میرے بیٹے کو مارا گیا، اس کی ماں اور میری مسز کے موبائل لے گئے اور ڈاکیومنٹس بھی سارے کے سارے میرے ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ حصہ بھی دکھایا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ پر تشدد کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو اب سے ذرا دیر پہلے منظر عام پر آئی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت گوہر خان، بیرسٹر گوہر خان سپریم کورٹ سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر خان جیسے ہی واپس عدالت آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ 4 ڈالوں میں تقریباً متعدد افراد تھے، 15 سے 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے چھاپا مارا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے وضاحت آئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو چھاپا تھا یہ غلط فہمی کی بنا پر مارا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی اسلام آباد فوراً سپریم کورٹ پہنچے ہیں، تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں چیمبر میں پیش کیا جائے۔ اس وقت آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے سے متعلق ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اس واقعے کے بعد سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران اچانک عدالت سے چلے گئے تھے۔ عدالت سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت واپسی پر بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 ڈالوں میں متعدد افراد میرے گھر پر آئے۔ اب جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جبکہ اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کمرے کے سامنے گھر کا دروازہ جو دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ
वो कैमरा मैन को साथ साथ बता भी रहे हैं जो वहाँ पर निशानात हैं दीवारों पर और घर के दरवाजे पर। आपको बताएं कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को हथकड़ियाँ लगाईं, मेरे बेटे को मारा गया, इसकी माँ और मेरी मिसेस के मोबाइल ले गए और डॉक्यूमेंट्स भी सारे के सारे मेरे साथ ले गए हैं। आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने सीढ़ियों का कुछ हिस्सा भी दिखाया जहां पर उनका कहना था कि मेरी अहलिया पर तशद्दुद किया है। आपको बताएं कि ये वीडियो अब से ज़रा देर पहले मंज़िर आम पर आई है। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट से ये कहकर रवाना हुए थे कि कुछ लोग इनके घर में दाखिल हो गए हैं। आपको बताएं कि इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान जैसे ही वापस अदालत आए तो इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे घर पर आए। उन्होंने कहा कि 4 डालों में तकरीबन मुतादिद अफराद थे, 15 से 20 अफराद बताए जा रहे हैं जिन्होंने छापा मारा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वजाहत आई है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ये जो छापा था ये गलत फहमी की बिना पर मारा गया। आपको ये भी बताएं कि आईजी इस्लामाबाद फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि उन्हें चैम्बर में पेश किया जाए। इस वक्त आपके साथ ये मनाजिर भी शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे से मुतालिक वीडियो मंज़िर आम पर आई है। इस वीडियो में आप मनाजिर देख सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान इस वाक़ये के बाद सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान अचानक अदालत से चले गए थे। अदालत से रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। आपको बताएं कि अदालत वापसी पर बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से कहा गया कि 4 डालों में मुतादिद अफराद मेरे घर पर आए। अब जो वीडियो मंज़िर आम पर आई है इसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे बेटे को हथकड़ियाँ लगाई गईं जबकि अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मनाजिर आप देख रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे के हवाले से वीडियो मंज़िर आम पर आई है जिसमें वो कमरे के सामने घर का दरवाज़ा जो दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ वो कैमरा मैन को साथ साथ बता भी रहे हैं जो वहाँ पर निशानात हैं दीवारों पर और घर के दरवाजे पर। आपको बताएं कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को हथकड़ियाँ लगाईं, मेरे बेटे को मारा गया, इसकी माँ और मेरी मिसेस के मोबाइल ले गए और डॉक्यूमेंट्स भी सारे के सारे मेरे साथ ले गए हैं। आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने सीढ़ियों का कुछ हिस्सा भी दिखाया जहाँ पर उनका कहना था कि मेरी अहलिया पर तशद्दुद किया है। आपको बताएं कि ये वीडियो अब से ज़रा देर पहले मंज़िर आम पर आई है। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट से ये कहकर रवाना हुए थे कि कुछ लोग इनके घर में दाखिल हो गए हैं। आपको बताएं कि इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान जैसे ही वापस अदालत आए तो इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे घर पर आए। उन्होंने कहा कि 4 डालों में तकरीबन मुतादिद अफराद थे, 15 से 20 अफराद बताए जा रहे हैं जिन्होंने छापा मारा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वजाहत आई है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ये जो छापा था ये गलत फहमी की बिना पर मारा गया। आपको ये भी बताएं कि आईजी इस्लामाबाद फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि उन्हें चैम्बर में पेश किया जाए। इस वक्त आपके साथ ये मनाजिर भी शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे से मुतालिक वीडियो मंज़िर आम पर आई है। इस वीडियो में आप मनाजिर देख सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान इस वाक़ये के बाद सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान अचानक अदालत से चले गए थे। अदालत से रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। आपको बताएं कि अदालत वापसी पर बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से कहा गया कि 4 डालों में मुतादिद अफराद मेरे घर पर आए। अब जो वीडियो मंज़िर आम पर आई है इसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे बेटे को हथकड़ियाँ लगाई गईं जबकि अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मनाजिर आप देख रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे के हवाले से वीडियो मंज़िर आम पर आई है जिसमें वो कमरे के सामने घर का दरवाज़ा जो दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ वो कैमरा मैन को साथ साथ बता भी रहे हैं जो वहाँ पर निशानात हैं दीवारों पर और घर के दरवाजे पर। आपको बताएं कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को हथकड़ियाँ लगाईं, मेरे बेटे को मारा गया, इसकी माँ और मेरी
مسز کے موبائل لے گئے اور ڈاکیومنٹس بھی سارے کے سارے میرے ساتھ لے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ حصہ بھی دکھایا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ پر تشدد کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو اب سے ذرا دیر پہلے منظر عام پر آئی ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت گوہر خان بیرسٹر گوہر خان سپریم کورٹ سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر خان جیسے ہی واپس عدالت آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے. انہوں نے کہا کہ 4 ڈالوں میں تقریباً متعدد افراد تھے, 15 سے 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے چھاپا مارا. اسلام آباد پولیس کی جانب سے وضاحت آئی ہے. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو چھاپا تھا یہ غلط فہمی کی بنا پر مارا گیا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی اسلام آباد فوراً سپریم کورٹ پہنچے ہیں, تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں چیمبر میں پیش کیا جائے. اس وقت آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے سے متعلق ویڈیو منظر عام پر آئی ہے. اس ویڈیو میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اس واقعے کے بعد سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران اچانک عدالت سے چلے گئے تھے. عدالت سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ عدالت واپسی پر بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 ڈالوں میں متعدد افراد میرے گھر پر آئے. اب جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جبکہ اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کمرے کے سامنے گھر کا دروازہ جو دکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ مین کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں جو وہاں پر نشانات ہیں دیواروں پر اور گھر کے دروازے پر. آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو ہتھکڑیاں لگائیں, میرے بیٹے کو مارا گیا, اس کی ماں اور میری مسز کے موبائل لے گئے اور ڈاکیومنٹس بھی سارے کے سارے میرے ساتھ لے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ حصہ بھی دکھایا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ پر تشدد کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو اب سے ذرا دیر پہلے منظر عام پر آئی ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت گوہر خان بیرسٹر گوہر خان سپریم کورٹ سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر خان جیسے ہی واپس عدالت آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے. انہوں نے کہا کہ 4 ڈالوں میں تقریباً متعدد افراد تھے, 15 سے 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے چھاپا مارا. اسلام آباد پولیس کی جانب سے وضاحت آئی ہے. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو چھاپا تھا یہ غلط فہمی کی بنا پر مارا گیا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی اسلام آباد فوراً سپریم کورٹ پہنچے ہیں, تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں چیمبر میں پیش کیا جائے. اس وقت آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے سے متعلق ویڈیو منظر عام پر آئی ہے. اس ویڈیو میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اس واقعے کے بعد سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران اچانک عدالت سے چلے گئے تھے. عدالت سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ عدالت واپسی پر بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 ڈالوں میں متعدد افراد میرے گھر پر آئے. اب جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جبکہ اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کمرے کے سامنے گھر کا دروازہ جو دکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ مین کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں جو وہاں پر نشانات ہیں دیواروں پر اور گھر کے دروازے پر. آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو ہتھکڑیاں لگائیں, میرے بیٹے کو مارا گیا, اس کی ماں اور میری مسز کے موبائل لے گئے اور ڈاکیومنٹس بھی سارے کے سارے میرے ساتھ لے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ حصہ بھی دکھایا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ پر تشدد کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو اب سے ذرا دیر پہلے منظر عام پر آئی ہے. جب یہ واقعہ ہوا
اس وقت گوہر خان بیرسٹر گوہر خان سپریم کورٹ سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر خان جیسے ہی واپس عدالت آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے. انہوں نے کہا کہ 4 ڈالوں میں تقریباً متعدد افراد تھے, 15 سے 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے چھاپا مارا. اسلام آباد پولیس کی جانب سے وضاحت آئی ہے. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو چھاپا تھا یہ غلط فہمی کی بنا پر مارا گیا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی اسلام آباد فوراً سپریم کورٹ پہنچے ہیں, تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں چیمبر میں پیش کیا جائے. اس وقت آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے سے متعلق ویڈیو منظر عام پر آئی ہے. اس ویڈیو میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اس واقعے کے بعد سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران اچانک عدالت سے چلے گئے تھے. عدالت سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ عدالت واپسی پر بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 ڈالوں میں متعدد افراد میرے گھر پر آئے. اب جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جبکہ اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کمرے کے سامنے گھر کا دروازہ جو دکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ مین کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں جو وہاں پر نشانات ہیں دیواروں پر اور گھر کے دروازے پر. آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو ہتھکڑیاں لگائیں, میرے بیٹے کو مارا گیا, اس کی ماں اور میری مسز کے موبائل لے گئے اور ڈاکیومنٹس بھی سارے کے سارے میرے ساتھ لے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ حصہ بھی دکھایا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ پر تشدد کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو اب سے ذرا دیر پہلے منظر عام پر آئی ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت گوہر خان بیرسٹر گوہر خان سپریم کورٹ سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر خان جیسے ہی واپس عدالت آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے. انہوں نے کہا کہ 4 ڈالوں میں تقریباً متعدد افراد تھے, 15 سے 20 افراد بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے چھاپا مارا. اسلام آباد پولیس کی جانب سے وضاحت آئی ہے. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو چھاپا تھا یہ غلط فہمی کی بنا پر مارا گیا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی اسلام آباد فوراً سپریم کورٹ پہنچے ہیں, تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں چیمبر میں پیش کیا جائے. اس وقت آپ کے ساتھ یہ مناظر بھی شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے سے متعلق ویڈیو منظر عام پر آئی ہے. اس ویڈیو میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اس واقعے کے بعد سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت کے دوران اچانک عدالت سے چلے گئے تھے. عدالت سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ عدالت واپسی پر بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا کہ 4 ڈالوں میں متعدد افراد میرے گھر پر آئے. اب جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس کے اندر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میرے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جبکہ اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر گوہر خان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کمرے کے سامنے گھر کا دروازہ جو دکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ مین کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں جو وہاں پر نشانات ہیں دیواروں پر اور گھر کے دروازے پر. آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو ہتھکڑیاں لگائیں, میرے بیٹے کو مارا گیا, اس کی ماں اور میری مسز کے موبائل لے گئے اور ڈاکیومنٹس بھی سارے کے سارے میرے ساتھ لے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ حصہ بھی دکھایا جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ پر تشدد کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو اب سے ذرا دیر پہلے منظر عام پر آئی ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت گوہر خان بیرسٹر گوہر خان سپریم کورٹ سے یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر خان جیسے ہی واپس عدالت آئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پر آئے. انہوں نے کہا کہ 4 ڈالوں میں
तकरीबन मुतादिद अफराद थे, 15 से 20 अफराद बताए जा रहे हैं जिन्होंने छापा मारा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वजाहत आई है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ये जो छापा था ये गलत फहमी की बिना पर मारा गया। आपको ये भी बताएं कि IG इस्लामाबाद फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि उन्हें चैम्बर में पेश किया जाए। इस वक्त आपके साथ ये मनाजिर भी शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे से मुतालिक वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में आप मनाजिर देख सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान इस वाक़ये के बाद सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान अचानक अदालत से चले गए थे। अदालत से रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। आपको बताएं कि अदालत वापसी पर बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से कहा गया कि 4 डालों में मुतादिद अफराद मेरे घर पर आए। अब जो वीडियो मंजर आम पर आई है इसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे बेटे को हथकड़ियाँ लगाई गईं जबकि अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मनाजिर आप देख रहे हैं, बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे के हवाले से वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो कमरे के सामने घर का दरवाज़ा जो दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ वो कैमरामैन को साथ साथ बता भी रहे हैं जो वहाँ पर निशानात हैं दीवारों पर और घर के दरवाजे पर। आपको बताएं कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को हथकड़ियाँ लगाईं, मेरे बेटे को मारा गया, इसकी माँ और मेरी मिसेस के मोबाइल ले गए और डॉक्यूमेंट्स भी सारे के सारे मेरे साथ ले गए हैं। आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने सीढ़ियों का कुछ हिस्सा भी दिखाया जहाँ पर उनका कहना था कि मेरी अहलिया पर तशद्दुद किया है। आपको बताएं कि ये वीडियो अब से ज़रा देर पहले मंजर आम पर आई है। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट से ये कहकर रवाना हुए थे कि कुछ लोग इनके घर में दाखिल हो गए हैं। आपको बताएं कि इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान जैसे ही वापस अदालत आए तो इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे घर पर आए। उन्होंने कहा कि 4 डालों में तकरीबन मुतादिद अफराद थे, 15 से 20 अफराद बताए जा रहे हैं जिन्होंने छापा मारा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वजाहत आई है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ये जो छापा था ये गलत फहमी की बिना पर मारा गया। आपको ये भी बताएं कि IG इस्लामाबाद फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि उन्हें चैम्बर में पेश किया जाए। इस वक्त आपके साथ ये मनाजिर भी शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे से मुतालिक वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में आप मनाजिर देख सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान इस वाक़ये के बाद सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान अचानक अदालत से चले गए थे। अदालत से रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। आपको बताएं कि अदालत वापसी पर बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से कहा गया कि 4 डालों में मुतादिद अफराद मेरे घर पर आए। अब जो वीडियो मंजर आम पर आई है इसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे बेटे को हथकड़ियाँ लगाई गईं जबकि अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मनाजिर आप देख रहे हैं, बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापे के हवाले से वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो कमरे के सामने घर का दरवाज़ा जो दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ वो कैमरामैन को साथ साथ बता भी रहे हैं जो वहाँ पर निशानात हैं दीवारों पर और घर के दरवाजे पर। आपको बताएं कि इस मौके पर we've sent for the IG. Okay, that's good. Is he here? He may be coming. Ji. Ji, do you have the answers that we had asked? जी I do, but very briefly I was just going to read the paras, finish the judgment and then answer the questions and conclude. Is there anything in judgment which court has jurisdiction? एक reference है to a case Page? at page 20 के पेज 20 पे जो पैरा 19 कोट किया हुआ है उसकी लास्ट 4-5 लाइंस पढ़ता हूँ। इसका पेज 20 ऑफ द जजमेंट। अच्छा, ये जो इंप्यून जजमेंट की बात कर रहे हैं। जी I'll leave the last five lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved
In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. Where are you reading from? Yes, sir. एक केस कोट किया हुआ है 1999 SCMR 1921 सरदार बहादुर खान. Are you reading from the quoted portion? Quoted portion, जी. अच्छा, okay. उसकी last 4 lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. That's the only reference to civil proceedings that I have found here. The pura paragraph padhne, I just want to understand the context. Okay, sir. We are inclined. Can you read the whole paragraph? Yeah, I'll do that. Ji. 1999 SCMR 1921 we are inclined to hold that if a plea is raised before the Chief Election Commissioner that the person who made reference on account of alleged defection is not the head of the political party involved, the Chief Election Commissioner is obliged to examine the bona fides of such a plea. If the person who makes the reference as the head of the political party involved has been acting as such in the past, the Chief Election Commissioner is supposed to proceed on the assumption that he is the head of the political party involved. However, in case he finds that there is no reliable material before him to conclude that factually the person who has made the reference is the head of the political party involved, and that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved, in that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. It doesn't quite attend to the query, but anyways, ठीक है. So can I come back, Your Lordship, to para 19? I was reading that. Ji. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act 2017, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 208 of the Election Act 2017 that the office bearer of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of political party. The said intra-party election must be conducted at least within 5 years, and where a political party fails to conduct intra-party election as per time frame in the constitution, it is liable to pay a fine which may extend to 20,000 rupees. The verbiage of Section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of Section 209 of the Election Act 2017 that a political party shall within 7 days after completion of intra-party election submit a certificate signed by office bearer authorized by the party head to the ECP to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and the Act. The said certificate should inter alia include a date of last intra-party election, the names, designation, address of office bearers, the election result, and the copy of political party notification declaring the result of the election. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of the Commission to publish the said certificate on its website within 7 days. Section 209 of the Act does not confer any jurisdiction on the ECP to question the intra-party election process. Allocation of symbol to a political party. Ek second. I don't know if it's appropriate for judges to start commenting about verbiage of Section 208. It's not a verbiage, it's pretty short section. I mean, disparaging remarks against, it amounts to against Parliament who makes laws. Chale, anyways. So that's the only reference. Ji. Allocation of symbol to... I must keep reminding you. Ji. Kitna waqt aur? Sir, if I say 10 minutes, is that fine? 10 honge. 10 hoga, sir. 10 of my talking. Allocation of symbol to a political party is governed under Chapter 12 of the Election Act 2017. A political party who has complied with the provisions of Section 202, 206, 209. ये हम पढ़ चुके हैं. इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना, वो हम अंडरलाइन कर लें. जी. Line 5 पढ़ लिया. जी. Line 5. The penal clause, i.e. subsection 5 of Section 215,
envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of Section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR, Calcutta, Understanding Statutes by Essence of a page so and so. The combined reading of Section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter, rather its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आ गया केस की कोटेशन बहादुर वाली, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party, subject to any reasonable restriction. इससे तो कोई तो राय नहीं है. फिर वो quotations आ गई. We've already read the judgments, referred to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. G. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. एक second. Will you agree with this? G. Hey, suppose you give a certain thing. Manifesto. So the government of the political party so far must implement the program of the political party. ये मैनिफेस्टो की बात नहीं, तो फिर ये क्या डेक्लेरेटरी डिक्री वो जजमेंट दे रहे हैं कि आपने व्हाटएवर कह दिया अपने मैनिफेस्टो में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. कैसे होना ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है. होना चाहिए सर, बिकॉज मैनिफेस्टोज हमारी पॉलिटिकल होना चाहिए. इट्स लाइक अ विश ना. गॉड कैन नॉट डायरेक्ट. सपोज कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए, फॉर इंस्टेंस आपके मैनिफेस्टो में लिख दें. गॉड कांट डायरेक्ट यू. पार्लियामेंट कैन चेंज लॉज दे वांट टू. करेक्ट. बिल्कुल सही. Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी. रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी and then the simple conclusion that the jurisdiction is not there. So I would support this judgment. And आखिरी बात जो मैं करूंगा सर, because I have to conclude in 10 minutes. The only thing it may except if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd. As a parliamentarian, you would not want that to. That can be changed. बाकी बिल्कुल ठीक है. चलें जी. अच्छा सर, before I end, एक दो just the concept कि एक जिसने कंडक्ट किया इलेक्शन उसने दुरुस्त कंडक्ट नहीं किया और उसकी वजह से सिंबल ले लिया गया. जस्ट द कॉन्सेप्ट. एक केस था काफी पुराना, PLD 68 सुप्रीम कोर्ट. उसमें हुआ ये था कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन कराने होते हैं एडवोकेट जनरल ने. वो चले गए रन ऑफ कच करने, आर्बिट्रेशन रन ऑफ कच की. सो ही वाज गोइंग टू बी अवे. तो कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल थे, उन्होंने इलेक्शंस करा दिए ऑफ द बार काउंसिल. तो बहस हो गई कि उस झगड़ा हो गया बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑन द इलेक्शन. So one of the grounds taken was कि ये इलेक्शन जो जिसने कराया is not the advocate general, he is somebody else.
تو کورٹ نے کہا کہ show us the prejudice that was caused because of him not being a advocate general. تو اگر وہ prejudice نہیں ہے تو there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who've not been able to contest, aren't they prejudiced? کسی نے یہ ریز نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ غلط ہونے کی وجہ سے we are prejudiced. Nobody raised that. نہیں, وہ ان کا تو اور بھی بنیادی, وہ تو کہتے ہیں ہمیں نامینیشن پیپر, آپ نے نامینیشن پیپر تک نہیں دیا تو ہم الیکشن لڑیں کیسے؟ جی وہ یہ کہتے ہیں, ان کا تو اور بھی بنیادی. لیکن میرا بھی میں جو پوائنٹ بنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ nobody said کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ غلط تھی اور جو کنڈکٹ کیا وہ غلط تھا. None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو نا کہ آپ نے اندر کرا کیا, کیونکہ جب وہ تو صرف کمپلین کر رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دے رہا, اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کاغذ تو بعد میں آئے نا کہ یہ کاغذ ہے وہ کاغذ, ان کو تو یہ نہیں پتا ہوں گی چیزیں, شاید وہ آبجیکشنز لے لیتے. That point is conceded. But nonetheless the point being کہ کوئی prejudice on the face of it نہیں ہوا. اور یہ ججمنٹس ہیں, کچھ ججمنٹس میں کوٹ کرنا چاہوں گا, یہ لارڈشپ میں سے پوائنٹس بتا دیں کس پوائنٹ پہ, اسی پوائنٹ پہ کہ there is a concept of de facto, something happening de facto, کہ اپوائنٹمنٹس غلط بھی ہوں تو جو آرڈرز پاس ہو گئے ہوں یا ایکشنز ہو گئے ہوں وہ نلیفائی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کا کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں ہے نا. جی ہاں, تو وہ پرنسپل یہاں کیسے وہ اس طرح اپلائی کروں گی, ایون سرکاری عہدے میں, ایون سرکاری سچویشن میں, ایون جہاں ججز اپوائنٹ غلط ہو جائیں اور ان کے ججمنٹس کو کوشچن کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے ملک اسد کیس میں تو پروٹیکٹڈ ہے. جی جی علی وہ والا جو زیادہ ججز کے وہ جی جی فرزند کیس, فرزند علی کیس, اسد علی کیس, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیس, وہ تو سیٹل پرنسپل ہے. تو وہ اگر پرنسپل آپ دیکھیں کہ اگر آپ پہ کیسے لاگو ہوگا یہ پرنسپل, وہ اس طرح ہوگا کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے تو اس کے آفیشیل آرڈرز اور اس کی جو ڈیسیژنز ہیں ٹھیک ہیں, تو پھر ایک پرائیویٹ پارٹی میں اگر ایک بندے کو آپ کہہ بھی دیں کہ اس نے غلط اپوائنٹمنٹ ہوا ہے الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے, تو الیکشن کو کس طرح اوائڈ کہہ سکتے ہیں. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ از مائی آرگیومنٹ آن دس. نہیں تو آپ دوبارہ کر لیں الیکشن, مسئلہ کیا ہے سر؟ سمبل نکل گیا نا. I have no issue. اچھا اوکے, ایسی I have no issue. ٹھیک چلیں, اگر مجھے ملتا ٹائم تو I have done it, لیکن وہ سمبل means I am basically chilling. ختم I am ختم جی. I hope you are not ختم. اچھا وہ آئے وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس, بلائیں ان کو. غور صاحب کدھر ہیں؟ A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is. Whatever Mr. Gaur Ali, گھر پہ کون تھا آپ کا؟ میری مسز تھی, میرا بیٹا تھا, اور وہ آپ فوراً ان کے گھر پہ جائیے خود, لارڈشپ. ٹھیک ہے. اور کیا ہوا, اب یہاں ہم یہ ذرا فوکس نہیں ہٹانا چاہتے ہیں اس کیس سے. اینڈ اف یو اسٹل ہیو اینی کمپلینٹ you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ٹھیک ہے. So this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's jo early. Do you know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. It's too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौक़िफ़ है, जैसे आपने. नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए. लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है, और they had the information of proclaimed offenders. कौन है proclaimed offender? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, so they were returned. No, मगर वो कौन है proclaimed offender? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा, जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, he must have that. کون سا تھانہ ہے؟ کوسار. آپ ذاتی طور پہ معلومات کیجئے اور پھر ہمیں رائٹنگ میں رپورٹ دیجئے, اور ایسوسیٹ گور صاحب
or his wife or whoever is at the home. آپ تو یہاں تھے, آپ کو تو نہیں پتا وہاں کیا ہوا, ٹھیک ہے. This is a very serious matter. دیکھیں, every citizen has to have full protection. ٹھیک ہے, since you are not aware of it, but heads may roll. So آپ ذرا سا take personal attention of it. ریڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ گور صاحب, would you like to go with him now or you want? ہاں, ریڈ ہوئی ہے جی. آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو لے جائیے گور صاحب کو اپنے ساتھ, ان دا سینس کہ ان سے پوچھ, ان کو تو نہیں پتا, آپ انہی کے گھر جائیے, آپ خود جائیے, گور صاحب کو بھی لے جائیے اور معلومات کیجیے. And if Gaur Sahib is not satisfied, then Hamid Khan Sahib, you can convey the thing or he can directly. So it would be better if aap kar lein, theek hai? So Lordship. Anything else, Gaur Sahib? That should be enough for now, Your Honor. So aap theek hai, please go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. آپ جائیے immediately. No other thing. This is the first priority order of business. Lordship. Thank you very much for coming into this. No. Actually, I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for. I mean, I don't know what's happening, so I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. I mean, no point telling the AG he won't know anything. Ji. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. اچھا, Mr. Makhdoom Ali Khan, where is he? اچھا, جو باقی 13 لوگ ہیں ان کے لیے کوئی وکیل ہیں یا وہ؟ ہاں, you only represent one نمبر کے لیے بلا لینا. اچھا, 5 لوگ ان پرسن ہیں. اچھا سوری, آپ اچھا you wanted to add something. جی. Short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that Your Lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to 2 questions that have arisen here during the course of hearing. One was, صاحب تھوڑا سا انتظار کریں, let's see what happens. اگر گور صاحب is not satisfied, we will take further action. Don't worry. We have not taken any. مطلب چلیں اب کیس پہ بات کریں. جنرل پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. کیس پہ بات کریں. پرسیپشن یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا. The 2 places اسلام آباد. صاحب ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں. نہیں سر, بات تو میری قبول کر لینے, اس کا آپ نوٹس لے رہے ہیں, میرا فرض ہے میں جناب تک پہنچاؤں. Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. خان صاحب, آپ کی بات اگر یہ ہم مان لیتے ہیں تو اگر آپ کی بات یہ بات ہے تو پھر آپ سرکار کو خط کیوں لکھ رہے ہیں کہ جی میں الیکشن کرا رہا ہوں پشاور میں, مجھے سیکیورٹی دو؟ پھر تو آپ چپکے سے کرائیں, ان کو بتائیں نہیں. تو ایک طرف تو آپ بتا بھی رہے ہیں نا, تو وہ ذرا کانٹرڈکشن آ جاتا ہے اس بات میں. اس لیے کہ الٹیمیٹ ہم آپ کی بات سمجھ گئے, مگر پھر ہمارا سوال پھر آپ جواب دیجیے نا. اگر آپ نے کہا کہ جی وہ تو ہمیں میٹنگ ہی نہیں کرنے دیتے اور ہم چپکے سے جا کے اپنی میٹنگ کر لی, مگر پھر آپ خط تو نہیں لکھتے ان کو کہ مجھے سیکورٹی پرووائڈ کرو. تو انہوں نے جواب میں لکھ دیا بھائی کہاں کر رہے ہو, ہم آپ کو وہاں سیکورٹی دیتے ہیں. یہاں پر سیکورٹی پرووائڈ کرتے نہیں ہیں. نہیں, میں نے کہا جب آپ نے جو بات کی اس کا میں پھر سوال بنتا ہے اس سے. جی چلیں. We still have a duty to let's proceed with the notice to them. Secondly, we can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. جی. Why did we choose the Peshawar High Court? دوسرا یہ سوال تھا, میں اپنے طور پہ جواب دیتا ہوں. Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. خان صاحب, کیس کے لیے آپ کی کوئی ورکر کی تو ضرورت نہیں ہے, کیس کے لیے تو ایک وکیل کی ضرورت ہے نا. علی ظفر صاحب تو کھڑے بھی ہوئے کل کورٹ میں, انہوں نے بات بھی کی. تو ہنڈریڈ آف ورکرز پک اپ ہو رہے یا نہ ہو رہے ہیں, مگر کیس تو ایک دفعہ فائل ہو گیا تو کسی کو آنے کی تو ضرورت نہیں ہے کورٹ میں. صرف وکیل, یا تو آپ کہیں جی وکیل کو نہیں جانے دیا, وہ ایک الگ بات ہے. کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ آج کھڑے ہمارے سامنے, جی آپ 1000 ورکرز لے آئیں, وہ آپ کی مرضی, مگر ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو آنے کی ضرورت ہے. میں پرسیپشن ایکسپلین کر رہا ہوں. why we preferred, because the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court, because their orders are being carried out.
the orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनका डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता। पेशावर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में मगर ये देखें, बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई। 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट लाहौर, व्हिच यूजुअली इट्स 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच। तो वही केस आप वापस ले लेते, फिर दूसरी बात है वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, इस्लाम पेशावर चले गए। इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात। सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए, वो भी मान लेते हैं। मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी ना, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच। वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपहेल्ड हो गया है। हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है। नहीं, अब आज भी जिंदा है केस, पेंडिंग पड़ा है। कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the High Court, Peshawar High Court. Otherwise, देखिए हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था। ये हम सब गुजरे इस स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भाई जुरिसडिक्शन खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी। देखिए we have all played this game, पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने जुरिसडिक्शन का। कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इंपोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज FBR इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली जुरिसडिक्शन। तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है। एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं लेना चाहता। I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the propositions, few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. I try my best not to be ever discourteous, sir. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional / statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see 185. Does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the higher court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. May not so be. If he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185,
But may I submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and its appellate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 Clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे जी जी कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है I hereby abolish the Election Commission of Pakistan. Judgment आ गया. If another party aggrieved can come home. ECB can't come. जी अजीब सी बात नहीं होगी. या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि I don't like this member's face, I remove him. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come जी मेरे मेंबर को हटा दिया unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, या हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है. ये जरा मुझे ज्यादा इसमें but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस तो 5 These are मेंबर very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए. वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ जी. वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का. वो जी सर. हाँ, वो वाले हमने नोट कर लिए. उसके अलावा कोई बताना चाहें? अच्छा. वो तो आपने पहले दिन बता दिया था. एक जजमेंट इसके अलावा दूसरी PLD 2020 Supreme Court 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 Supreme Court. That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है. वही 2 जजमेंट. हाँ, वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. इलेक्शन पिटिशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो? कि आप किधर से आ गए, आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकते. ड्रॉ पैरेलल वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है. व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी से आपको दे दी. A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी तो 4 मेंबर है. आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कंप्लीट है. महसूस आपके इसके 2 दे रहे थे ना ये बार-बार. अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कोई पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट. राइट टू इंफॉर्मेशन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाला अहमद अली वाला केस. हाँ, तो हमने दे दी इंफॉर्मेशन. नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन एज आई सी हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता. Another 5 minutes I'll provide. पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ. पढ़ लीजिए. The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Was
out of the recommendation of the disciplinary committee. Therefore, it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973. Therefore, the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgments neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is a superior court. Registrar means the superior court is before the high court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment. They cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue, but you can't defend. ये क्या बात हुई? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी logic नहीं समझ आ रही. Institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties. अगर कोई भी उन्होंने order पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया आपने चैलेंज भी नहीं किया तो मतलब ये नहीं हम ऐसा सिचुएशन सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस देखें आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटिशन ही नहीं फाइल कर सकते थे. सर देखिए वो आपको किसने राइट दिया पिटिशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held no, you can't do that because we are not there to. चलिए आपका point मैंने सुन तो लिया मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये constitutional body है. सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है आपने तो फैसला कर लिया अब आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी ठीक है एग्जैक्टली. अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का जी. बिफोर द 18th अमेंडमेंट Before the 18th Amendment, let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you. हमें बताया गया इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं. उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको because the thing is नहीं आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें हम इसको फैसला करें. मैं उसके एंड पर बात करूंगा. मैं इसलिए आखिर पे सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी आर्टिकल 17 उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के. आर्टिकल पढ़ ली 17th
prior to 2010, before Every political party shall, subject to law, hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी वही. अब ये खत्म हो गई है. Every political party shall, subject to law, hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted. Yes. Under the 18th Amendment. But it was brought back by 2007 Elections Act. Yes. अब वो election act के तहत. Why I'm quoting this example? As you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the Constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act, or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP, for the purpose of the intra-party election, is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हामिद साहब, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का. वो एक उनके सेक्शंस में है. तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो वो तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता, तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए. देखिए वो एक और एस्पेक्ट है, बिल्कुल, एंड वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली जफर, कि it has no jurisdiction. But the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. If you Lordship kindly consider Article 219. So. मेरी Article 219. The Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया. हाँ, पॉइंट बताएं. This is the next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो ई पे रिलाई कर रहे हैं. जी सर. अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura, Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of Parliament as a statutory body, it is performing that function. So
under Article 219, any अगर आप 220 भी पढ़ लें, हम ECP की कदर नहीं कर रहे हैं। Proviso? नहीं 220 पढ़िए, आर्टिकल 220। It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है। आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में, All executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनता। उसको सुनना लाजमी है। सर इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by Election Commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this, Ji. As well. 220 is not with regard to functions, is with regard to... No, but I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got, even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. ये पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। Yeah. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं। बेशक, क्योंकि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है। इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर। Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. मगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है। कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को। ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना। ये मुझे I can't, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना। So that's it. Well, next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards? I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं, अली जफर साहब ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं? Partly argued that. Yes. मैं आपके जुरिस्डिक्शन में जा रहा हूँ। आप अपने दूर में। Partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में, कौन से नंबर में लिया है?
کس میں؟ پٹیشن میں اپنی پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن میں there we have clearly taken the position وہ of بتائیں نا وہ والا گراؤنڈ کون سا ہے آپ کا؟ grounds before the Peshawar High Court. خود اسی کی نہیں لینا ہے، انہوں نے تھوڑی لینا ہے. ہاں وہ تو یہ آپ نے آرٹیکل 17 کی تو بات کی ہے، آرٹیکل 25 کی بات آپ نے کون سے پیراگراف میں کی ہے؟ ڈسکریمنیشن کا ہوگا یہ. اور ججمنٹ میں بھی ڈسکریمنیشن کا کچھ ذکر نہیں ہے. ججمنٹ میں تو انہوں نے فیکٹس کو ٹچ ہی نہیں کیا نا. نہیں، ججمنٹ میں بھی ڈسکریمنیشن کا تذکرہ نہیں ہے، اور مجھے آپ کی پٹیشن میں سرسری طور پہ میں نے دیکھا آپ نے ڈسکریمنیشن کا پوائنٹ لیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہیں لیا، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر آپ وہ پوائنٹ نہ آرگیو کریں جو کہ نہ تو آپ نے لیا اور نہ ہائی کورٹ نے اس پہ کوئی فائنڈنگ دی. نہیں، کئی چیزیں جو ہیں سر، دس از گراؤنڈ ڈبلیو آن پیج 49. 49 پیج 49 گراؤنڈ ڈبلو ہاں پڑھ لیں. اور آف دی فرسٹ پیپر بک 1. ہاں May I read it out? That it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. اب آپ اس کو سپورٹ کریں نا. آپ نے کوئی دیکھیں پھر آپ کو نہیں، ایک سیکنڈ یہ جو نہیں ایک سیکنڈ ہے نا. جی جی. پھر آپ کو ان سب پارٹیز کو رسپونڈنٹ بنانا چاہیے تھا پہلی بات. پھر آپ کو ہر پارٹی کا کیس الگ الگ لکھنا چاہیے تھا. ایک فلیٹنگ اسٹیٹمنٹ سے دیکھیے. اب ہم بھائی 2021 میں تو آپ سرکار میں تھے، تو آپ کے پیچھے یہ کیوں دوڑ رہے ہیں کہ الیکشن کروا لیں؟ وہ تو سب کو کہہ رہے تھے الیکشن کروا لو. ابھی انہوں نے پولیٹیکل پارٹی، پرسوں ہم نے کیس چلایا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی نے اڑا دی، ٹھیک ہے، اس کا وجود ہی ختم کر دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 اور کو ہم نے ختم کر دیا ہے. تو یہ تو نہیں کہ آپ ہی پہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. سر وہ اپنی جگہ، لیکن یہ آپ کا کہنا کہ ڈسکریمنیٹری ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے 3 اور پولیٹیکل پارٹیز جس کا ریکارڈ یہاں پر پٹیشنر نے لگایا ہے، انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ جتنے آفس بیئرز الیکٹ ہوئے ہیں سارے ان اپوزڈ ہوئے ہیں. اس لیے جناب بھائی کوئی کمپلینٹ کرے یا بس خود نوٹس لے لیں. سر بات یہ ہے، یہ ای سی پی پک اینڈ چوز، کمپلینٹ تو ہمیشہ مل جاتا ہے، اور کمپلینٹ یہاں بھی کہیں سے حاصل کیا گیا، وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں صرف جناب کو ڈسکریمنیشن کا دیکھیے. ڈسکریمنیشن اتنے ہلکے ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں، ڈسکریمنیشن آپ نے کہہ دیا تو ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا نا. نہیں کہنے سے، لیکن یہ کچھ تھوڑا تو آپ ہمیں دکھائیں گے نا. بھائی آپ یہ ڈسکریمنیشن کا پوائنٹ لیا آپ نے جب 2021 میں انہوں نے آپ کو نوٹس دی کہ میرے الیکشن کے پیچھے کیوں پڑے ہو، باقی الیکشن سے بھی کرواؤ ان سے. بالکل صحیح نہیں لیا. آپ نے کہا جی کووڈ-19 نے مجھے مہلت دیتے ہیں سال کی، انہوں نے کہا چلیں جی سال دے دیا آپ کو. یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے. میں نے 2021 میں الیکشن کرائے، انٹر پارٹی الیکشن، اس پر الیکشن کمیشن نے جو ہے نوٹس لے لیا اور اس میں اسٹرائک ڈاؤن. آپ کو بھی پتا ہے اب دیکھیں الیکشن یہ جو میٹر ہے آپ کی اپنی پارٹی سے واضح اٹھ رہی ہے نا، باہر سے اٹھ رہی ہوتی ہے تو ہم کچھ بات نہیں کرتے. بات یہ ہے اب وہ وجودین صاحب کون سے الیکشن کروا رہے تھے، کون سا سال تھا وہ، کتنا بڑا جھگڑا ہو گیا تھا. جی وہ ایکچولی میں نے ہی کرائے تھے. اس کے بعد ایز ٹرائبونل انہوں نے نوٹس لیا تھا جس میں 3-4 نہیں. وہ کون سے الیکشن سے؟ یہ انٹر پارٹی الیکشن سے. کب کی بات ہے وہ؟ یہ 2012-13. تو دیکھیں یہ کوئی باہر کے لوگ تو کوئی انگلی نہیں رکھ رہا ہے نا کہ ای سی پی نے تو آ کے نہیں کہا وجودین صاحب کو کہ آپ یہ غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا.
ہم اسی کے پاس نہیں گئے تھے, اسی پی کی کوئی اس معاملے میں تو وہ پھر خود چھوڑ کے چلے گئے کہ ناراض ہو گئے, کیا ہو گیا, ہوا تھا کیا اس میں, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. وہ is another story. But I'm just saying there is a history of, دیکھیں, when you raise bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been, whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ انٹرنل میٹر ہے پارٹی کا. Party means the people. Very rightly argued. Sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. اس کے تو انٹرنل پروسیسز ہیں, ان کو کرنے دیں. آپ ای سی پی کا کیا کام ہے کہ اس میں انٹرفیئر کریں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروا دو, بس یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیسے کراؤ. یہ اس کے پاس انہوں نے کہیں لکھا کہ اس طریقے سے کراؤ. پشاور کے ججمنٹ کو کہیں انہوں نے ڈسکریمنیٹری کو ٹچ نہیں کیا, بلکہ میرے حساب سے تو یہ ریم ہے یہ آرڈر, کیونکہ یہ تو سب پہ اپلائی ہوگا کہ وہ آئندہ سے انٹرا پارٹی کو ای سی پی دیکھ نہیں سکتی. In view of this judgment, it is judgment in rem in my view. It's not personal. انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے, انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں ای سی پی بات نہیں کرے گی. تو وہ تو فرام دی مومنٹ وین دی ججمنٹ از پاس دی لا ہیز بیکم چینج. وہ جو سیکشنز ہیں, اور پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 215 217 کے تحت ان کو الیکشن لڑنے دو. تو دیٹ واز دی 215 جس کے اندر شو کاز دی گئی, وہ پورا کیس چلا ہے اس کا 215 میں. جی وہ جو 2017 کے لا کے تو اس کا دیکھیے, اب آئندہ کوئی پارٹی الیکشن کرائے گی نہیں, ایون ڈمی الیکشن بھی نہیں کرائے گی. کیا کریں گے, ختم ہو گیا ہے, پشاور ہائی کورٹ کا ججمنٹ آ گیا. الیکشن کوسچن از ویدر اے پارٹی از. نہیں, ویسے مجھے ایک دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے حامد خان صاحب, جی, وائی آر یو افریڈ آف یور اون ممبرس؟ Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? آ جاؤ بابا, میدان میں اترو, لڑو, دیکھو کتنے پاپولر ہو, 4 ووٹ نہیں ملیں گے تمہیں. سر میں گزارش کر رہا ہوں, اس کا جواب تو علی ظفر صاحب نے پوری طرح کمپریہنسولی دیا ہے کہ یہ وقت پہ پہنچے ہی نہیں تھے. ہماری دروازہ تو کھول دیں کہ نامینیشن پیپر دے دیں, پھر ہم کیا کریں اس کے ساتھ. نامینیشن پیپر آفٹر ہولڈنگ آف دی الیکشن تو نہیں ہو سکتا نا. اگر میں الیکشن میں اپنا نامینیشن پیپر ہی داخل نہ کروں تو میں بعد میں گریونس ہو سکتا ہے میرا کہ اگر آپ نامینیشن پیپر داخل کرتے تو بہت عمدہ الیکشن ہوتا. ہمیں پورا کانفیڈنس ہے. In this case, Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. یہ ہولڈ جو ایک ایسپیکٹ ہے حامد صاحب, پیج 20 پہ آپ ذرا سا پلیز دیکھیے. پیج 20 پہ پشاور کے ججمنٹ میں دی کمبائنڈ ریڈنگ آف سیکشن 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. تو یہ تو ان ریم ہے, یہ سب کے لیے ہو گیا, یہ آج کے بعد ختم. آج کے بعد پارٹی جو قبضے میں جس پارٹی کے وہ کہے گا تھینک یو ویری مچ, میرا قبضہ رہے گا. یہ ختم ہی ہو گیا نا پولیٹیکل پارٹی کو. اب ای سی پی آج کے بعد الیکشن کیوں کرے, پاکستان میں کیوں الیکشن, اگر یہ بات ہے. یہ جو پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے, basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. تو پھر وہ 215 کو چیلنج کر کے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کروائیں, وائریز ختم کرا دیں اس کی 215 کی. Then in future no political party will be subject to the inter-party election. If the law it says and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199. یہ نہیں کہا سر, میں عرض کروں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اٹانومس باڈی ہے, یہ الیکشن اندر سے اپنے انٹرنل الیکشنز کراتے ہیں, انہوں نے صرف سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے. جس طرح چلیے یہ باتیں ہو چکی ہیں, کوئی نئی بات کریں نا. جی ابھی بھی میں نے لکھنا چھوڑ دیا. یہ نئی بات ہوتی ہے, میں ضرور لکھتا ہوں 3 ڈاکیومنٹس. جی جی سر, ایک آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بارے میں تو جو جناب کی دعا, الیکشن کمیشن نے آج ایک فیصلہ دیا ہے, یہ پرووائڈ کر دیں کاپیز.
پلیز یہ بڑا کلیئر کیس آف ڈسکریمنیشن ہے سر, اگر اس کو دیکھیے گا. جی یہ دیکھیں, ایک پارٹی ہمارے سامنے نہیں ہے, آپ بے شک چیلنج کر لیں, آپ بے شک اس پارٹی کے خلاف کر دیں. دیکھیں یہ ان کو فائن لگا دیا ہے, انہوں نے الیکشن دے دیا ہے, کہ یہ کیا کریں ہم, ان کو دے دیا رائٹلی سو. دیکھیں اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا غلط کیا, ہمارے ساتھ کیوں غلط. ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں. جی, مرڈر از اے کرائم, یعنی کہ مرڈر از اے کرائم. نو ڈاؤٹ. جی, ایک محلے میں مرڈر ہو جاتا ہے, وہ تھانے جاتا ہے, کہتے ہیں میں نہیں رجسٹر کرتا ہوں ایف آئی آر. ایک اور محلے میں مرڈر ہو جاتا ہے, وہ تھانے جاتا ہے, فوراً رجسٹر کر لیتا ہے. تو یہ ڈسکرمنیشن نہیں بنے گا اس گراؤنڈ پہ. کمپلائنس ود دا لا کانٹ بی کالڈ ڈسکرمنیٹری. دیکھیے, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. یا تو کہیں یہ crime نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. تو I'm giving these very basic things. It will not create a right in you. You can take action against the ECP and say, why are you doing this? Or take action against that party کہ جی دیکھیں ان پہ تو ہاتھ ہلکا رکھا ہے. مگر اگر قانون ان کو یہ کام کی اجازت دیتا ہے, وہ آپ اس پہ فوکس کیجئے نا. ڈسکریمنیٹری, یہ ڈسکریمنیشن ایسے نہیں بنے گا ہے. لیکن میں عرض کروں, ایک بیسک پروپوزیشن ہے کانسٹیٹیوشنل لا کی. There can be a discriminatory law struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 کی equal protection. یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں, جس لا کے تحت یہ پار ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ڈسکریمنیٹری مینر ہے. یعنی ایک پارٹی کو تو وہ کہتے ہیں یہ سمبل آپ کو دے دیا, آپ کو صرف انٹر پارٹی الیکشن نہ کرانے کی سزا میں 20,000 روپے دے دیے. ایک منٹ رک جائیے. جب انہوں نے آپ کو 2021 میں نوٹس دی تھی اور پھر 1 سال بڑھا دیا تھا, ANP کہے گی آپ پہ 2 لاکھ روپے کا فائن کیوں نہیں لگایا؟ نہیں, دیکھیے نا, ادھر تو ڈسکریمنیشن آپ کے فیور میں ہو گیا نا. جب 2021 میں آپ کو نوٹس دی الیکشن کراؤ, آپ نے کہا جی کووڈ 1 سال کی مہلت دے دیں, انہوں نے کہا چلیں جی, ادھر انہیں کوئی بغیر فائن کے آپ کو کر دیا. پھر آپ یہ بھی ANP کر لیا کہ وہاں تو ان کو ڈسکریمنیشن ان کے فیور میں کر دیا. کچھ کانسیکوینسز ہیں اس کے, کچھ کانسیکوینسز. مگر دیکھیے آپ اپنے آپ کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا, یہ آپ کے پیچھے پڑے کب سے الیکشن کی خاطر. آج کی بات نہیں ہے, جب آپ کی اپنی حکومت تھی نا. اب آج کی بات ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں دیکھیں سیٹ اپ چینج ہو گیا, یا PDM آ گئے, یا کیٹیگرز آ گئے, ہمیں تنگ کر رہے ہیں. مگر یہ جب آپ کی اپنی حکومت تھی, اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کراؤ, اور آپ نے تسلیم کر لیا میں نے نہیں کرایا ہے, مجھے وقت ہمیں ٹائم دے دیں. ہاں ٹھیک. تو ادھر آپ نے یہ کوئی بات نہیں کی کہ ڈسکریمنیشن ہے کچھ, اور آپ کو تھریٹ بھی دے رہے ہیں, اگر آپ نے نہیں کیا میں آپ کا الیکشن سمبل لے لوں گا. وہ اگر ایک آرڈر پاس کیا ہے وہ ڈسکریمنیٹری آرڈر نہیں تھا. مگر آپ لیگل بات کریں نا, آپ نے کہا یہ تو آپ سب فیکٹس میں جا رہے ہیں. نہیں, میں تو پھر exercising bars in a discriminatory manner. نہیں, اگر آپ نے الاؤ کر دیا الیکشن سمبل, ہمیں کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے کہا you will attend to some constitutional points which I am not hearing. The point is that they are not treating all parties equally. وہ we got it. آگے بڑھتے ہیں. جی, so یہ میرا کم از کم پوائنٹ نوٹ فرمائیے گا. Discriminatory treatment. This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held has not held inter-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Not it. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں, آپ جانتے ہیں. ہاں نہیں, میں تو نہیں لڑ رہا, لیکن میرا پرسنلی لڑنے کے اس میں کوئی نہیں, میں ایسے پوچھ رہا ہوں. I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to know. میں ایک دفعہ contest کیا ہے and that was stolen from me. I had won that. No, ایسے ہی پوچھ رہے ہیں آپ سے. تھوڑی وہ بات ہے, میں اسی لیے بات ہوں اپنی پرسنل یہ نہیں بات کرتا. میں چل رہا ہوں. نیکسٹ سبمیشن
No, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on two judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये कवर हो चुका है ना ग्राउंड इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है जी नॉट मैंडेटरी जी that provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore, I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989, Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993, Supreme Court 473, Mian Nawaz Sharif's case. Yesterday, during the course of argument, that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is, my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199, 1B. 1A, तो आपने मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगल। ईसीपी के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर करें। तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने, आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा। Yes, sir. It says federal law that yes, we seek declaration that their act is. What is the point? What is the 199 point? Point ye hai that I'm reading Article 199, subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order, isme clause 2, declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my. अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. Now ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the federation. They'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes.
or a province, let's say we don't do this either, we don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. Yeah, but they cannot declaring that any act or proceeding taken within the territory. अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है? इसका how does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that it doesn't have a jurisdiction, and he conceded. This is your ownership impression. Nothing more I have to say about it. Sir, खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें बस जल्दी कर देता हूँ आप बुरा ना माने हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been यही राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज जनरल इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ भाई राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वो तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है आपका राइट है वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले फिर आपका राइट आएगा राइट तो अभी है ना कि अगर ही वाज एंटाइटल्ड टू दैट अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं यही तो बात है असल व्हाई ए पर्सन's ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Zafar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP... Time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship you want to suffer the consequences. I should conclude early so that... Jeez. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. Time and again... But ये allegation आपने नहीं लगाया देखिए ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody, making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that interference and order passed by the Election Commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality for something very minor. Within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This is maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court?
page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed applications under no provision of the ये आप हमें आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested the election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो. सर फाउंडिंग मेंबर who turns against his party, तो क्या वो पार्टी उसको रखने की कंपल्शन है? ही देखें, he is not running against it. He is saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौके गलत हो, जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखिए, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी तो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority. But subsequently, with a lapse of time, they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको दो नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें, क्योंकि आपने खुद देखी तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time he come a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात. नहीं आप इसका जवाब दे देना, आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. कहीं नहीं लगाया. In any case. नहीं in any case नहीं दिखाई है हमें. देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं नैनी केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया. देखिए एक आदमी और लीगली आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है. वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलिए तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. चैलेंज नॉट टू अस. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप join against his party. नहीं आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना. अब बाबर अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फलां पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म. अब ये आपके देखिए मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल अजीज खान साहब हैं पार्टी में, छोड़ गए थे. मैं मेराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था. He was a founding member of PPP, but he had differences in 1972. तो आपकी पार्टी में आ गए ना. He left. आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए ना. अब ये फौजिया कसूरी साहिबा हैं या चली गई हैं? तो देखिए जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में कम से कम आप उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना. क्यों एक तो इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है. इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, ये बात बार सुन चुके हैं. मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल आगे खान साहब वी हैव हर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात, वो सिंबल वाली हमने बात सुन ली. अब हमने आपसे एक सवाल पूछा तो आप उसको कहते हैं चलें उसको छोड़ें. 205 सेक्शन 205 है, फिर उसको भी डिक्लेयर कर दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन एक्ट का कि अगर आप मेंबर को निकालना चाहे खुशी से निकालिए, हम कब मना कर रहे हैं. अगर एक तरीकेकार है निकाल लीजिए. उसके तहत सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 205 में लिखा हुआ है, क्या हम इसको भी इग्नोर करें?
آپ کہتے ہیں چلیں جی چھوڑیں اس کو. کیوں چھوڑیں ہم بھائی؟ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. اگر وہ نہیں آتے, اگر صرف الیکشن کمیشن آتا تو پھر ہم چھوڑ دیتے اس بات کو. سر گزارش یہ ہے کہ اگر یہاں ایگریونس سیکشن 205 کا ہے, then he would have been a petitioner that he has been expelled. آپ دکھائیے نا, میں نے یہ ایکسپیل کیا ہوا ہے. وہ تو کوشچن جناب کے سامنے ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پٹیشن میں کہہ دیا کہ میرا ممبر نہیں ہے نا, تو آپ یہ کہنے سے بس کافی ہے. کافی ہے. پارٹی سے نہیں, اگر اس میں ان کا ڈفرینس ہے تو پارٹی کو سو کرتے and would have challenged that termination. میرا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, میں تو پارٹی میں کام کرنا چاہتا ہوں. That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable Azab, court. if you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging go? my No, you under should show me. मैं 205 के तहत मैं challenge करूँगा. No, you don't prove a negative, you prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. پارٹی ہو پھر کو میں ہی ڈینائی کر رہا ہوں, تو دیکھیں سیلف سرونگ آرگومنٹ تو نہیں چلے گا. یہ چلیں خیر آگے بڑھیں. We have to conclude this now. میری گزارش یہ ہے کہ denying party symbol, یہ ایک الگ بات, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. یہ آپ نے کہہ دی بات, ہم نے نوٹ کر لی. نیکسٹ پوائنٹ. The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. دیکھیے اب بات آ جائے گی, do you deprive 850,000 of your memberships the right of vote? You can't say کہ میرے لیے یہ ہوگا اسٹینڈرڈ اور دوسرے کے لیے یہ ہوگا اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ has to be the same. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہاں citizens of Pakistan in millions and millions, 5 کروڑ ہو سکتا ہے ووٹر ہمارے ہوں. آج by this act of ACP they are being deprived of their right to vote, which is a fundamental right under Article 7. ہاں صاحب یہ بات ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اب اس کو آگے بڑھائے نا بات کو. اس کو آرٹیکل 2A کے تحت بھی دیکھیں نا. ہم نے پڑھا ہوا آرٹیکل جناب کی ٹھیک ہے, لیکن مجھے بھی پڑھ لینے دیں. ہاں پڑھیں مگر ٹائم کی بات ہے. پھر 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. اب اس کو annex پڑھیں گے تو اس میں جو پہلی چیز دی گئی ہے وہ chosen representative کی بات کی گئی ہے. سر اس میں یہ کہا ہے wherein the state wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی perhaps بہت بڑی فالوئنگ ہے اس کو الیکشن سے باہر کر دیں گے تو پھر اس اسٹیٹ کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ چوزن ریپرزینٹیو تو بہت سارے فارغ ہو گئے. نتیجہ کیا ہے ایسے الیکشن کا جس میں ایک پاپولر پارٹی with following is deprived of contesting the election, participating in the election. It virtually deprives and deprives millions of vote of their follower. Even for 10 million والی بات ہو گئی نا, آگے بڑھتے ہیں نا. اب یہ ہم نے we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. اب آخری بات میں کہوں sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the constitution is equally a legal and a political document. جی. So no court, while interpreting the constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body.
So therefore, ECP has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications. And Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election as and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters, and all the political parties will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this honorable court to see that these consequences should not follow, and this consequence is of a very serious nature, and I'll appeal before this honorable court that such decisions at times have implications running into years and years. Even today, some of the decisions taken by this honorable court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maulvi Tambizuddin's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. Ji. लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? बिलीव क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं. मैंने सुना इन्होंने कहा कि others are in person. I am only representing respondent number. Who are the others in person? Naturally वो आप ही की बातें अडॉप्ट करेंगी ना, और तो नहीं करेंगे. I have to disclose that before the commission, I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission में आइडेंटिफाई तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं. जी मेरा नाम यूसुफ अली है. एक सेकंड. साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी. एक मिनट. क्या नाम है? यूसुफ अली. जी आप क्या हैं? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाए थे. किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से. अच्छी बात है. 2013 का जनरल सूबाई इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तहरीक इंसाफ से. MPA स्वाबी वन से. स्वाबी वन से. हाँ जी. आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था. ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट. भाई आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए. मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे हमने उनसे मालूमात चाही. हमसे पहले भी उधर लोग, अब बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं. तो किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी. तो फिर इलेक्शन कमीशन में. आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाह. आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं. ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है. महमूद अहमद खान. मैं PTI में 2006. महमूद अहमद खान जी. मैं 2006 से PTI में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में. और 2010 में मैं रिटायर होके केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद PTI Islamabad ऑफिस. As what? मेरा थोड़ा सा I have some heavy. आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? As what? काम क्या करते थे आप?
I joined them as an ordinary member. Then I was given the two tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. Coordinator. तो आप किस पार्टी में हैं? आप किस पार्टी में हैं आप? PTI में मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा. That is PTI असल. आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात ये थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं. मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे और लिस्ट का नहीं पता था. मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा. लेकिन there was no information. नॉमिनेशन पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं. इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है. नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है. इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है. इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे. मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी. आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए. ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो. We want democracy in the country, and it starts from the party. And if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ठीक है. क्या वो आप बीबी को बताएं, अपना तारुफ कराइए. ये कौन सी रेस्पोंडेंट है? नंबर 11. नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान. आप किस पार्टी में हैं? जी मैं PTI मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ. मतलब कराची. आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ. मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी. उसके बाद एक जरा आहिस्ता. वुमेन विंग प्रेसिडेंट कराची. उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी. जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई. 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान. तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर. उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी. लेबर पॉलिसी कमेटी. Then afterwards, एक सेकेंड. लेबर पॉलिसी कमेटी. उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से. मतलब ही वॉज डाइड 2 years बैक. नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान. तो आई यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द सेंट्रल ऑफिस एज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट. सेंट्रल ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ ऑफ मिस्टर नईमुल हक. जी नईमुल हक. और उसके उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के टिल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, टिल ही डाइड. नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे. मतलब ही वाज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन. अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ. और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया और उमर अता बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे डीर अपर डीर. नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी? जी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली. तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन. और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहाँ पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है. तो देन आई सेड ओके. और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है. नहीं, हमें नहीं पता कुछ. आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा. चले वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह. आज G8 में कोई घर है या नो इट्स अ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग. नो अपनी बिल्डिंग बनाई है PTI ने. कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है. ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है. अच्छा.
ٹھیک. تو باقی یہ کہ مجھے الیکشن آپ لڑنا چاہ رہی تھی؟ جی بالکل میں لڑنا چاہ رہی تھی. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ مجھے نعیم الحق صاحب لیٹ اور عمران خان صاحب بھی کہتے تھے یہ میری پارٹی کا اثاثہ ہے اور میری بہت پرانی نظریاتی کارکن ہے, اور مجھے کہتے تھے ہی از انسائکلوپیڈیا آف پی ٹی آئی, کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ کس نے کب جوائن کیا اور کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا چلیں اور کون صاحب ہیں؟ آپ کا نام؟ بلال اظہر رانا جی. بلال اظہر رانا. اظہر رانا, ٹھیک جی. میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں. 25 اپریل 1996 کو پارٹی بنی تو اسی ٹائم. بلال اظہر رانا. اس میں تو آپ کا نام نہیں آ رہا ہے فاؤنڈنگ ڈاکٹر. فاؤنڈنگ میں واحد بندہ ہوں جو ممبر ہوں, مطلب یہ ہے کہ فاؤنڈنگ لیڈرشپ میں نہیں ہوں. آپ کب سے ہیں پارٹی میں؟ میں 25 اپریل 1996 کو پارٹی بنی تو 2 ہفتے کے بعد ہم نے تاریخی جلسہ پہلا ٹیکسلا کے مقام پہ. وہ کون سا سال تھا؟ 10 مئی 1996 کو. اس وقت سے آپ پارٹی میں ہیں, کوئی اور پارٹی جوائن کی آپ نے؟ نہیں, میری 18-20 سال عمر تھی. میں نے پہلی پارٹی جو ہے وہ بنائی بھی, اس میں کام بھی کیا. اور لاہور میں اگر پہلا جلسہ ہوا 97 میں, یعنی کہ پہلا کارنر میں گڑی چاؤ میں. کوئی عہدے پہ تھے پارٹی کے؟ عہدے پہ کوئی تھے؟ عہدے تھے تو ایز اے ممبر, ایز اے کمپینر میں نے کام کیا, کیونکہ پارٹی اتنی چھوٹی سی تھی. اچھا, تو آپ نے کوئی عہدہ نہیں رکھا ہے؟ میں نے کوئی عہدہ نہیں رکھا. آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ اپنے لوکل ایریا میں ہم نے یعنی ابھی جو الیکشن ہوئے ان کے, ابھی میں الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا. میں گیا تھا سینٹرل آفس, اور 1 دسمبر 2023 کو. تو کیا ہوا وہاں؟ تو مجھے نہ ووٹنگ لسٹ دی گئی, نہ فارم دیا گیا, کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ ٹیکسلا اور وہاں سے ہم نے یعنی کہ اس کی بنیاد رکھی تھی, زیادہ شروعات جو تھی. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آپ ٹیکسلا سے ہو؟ ٹیکسلا سے جی. تو یہ حالیہ دور میں یہ جو ہے پچھلے سال واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگ پی ٹی آئی میں آئے تھے, وہ پھر بھاگ گئے یہاں سے. تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے نمائندگی کرنا چاہ رہا تھا, اور میں نے کہا کہ الیکشن لڑتا ہوں پارٹی کے لیے. ٹھیک. اور کون رہ گئے؟ سب ہو گئے؟ محمد مزمل سندھو سر. آپ کا نام کیا ہے سر؟ محمد مزمل سندھو. سر میں ٹوبا ٹیک سنگھ سے, چک نمبر 312 کا آبے سے میرا تعلق ہے سر. میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا اپنا یو سی 81 سے, ٹوبا ٹیک سنگھ سے. یو سی 81 ٹوبا ٹیک سنگھ سے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی کا سر. کب؟ اور 2018 کب تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ سر؟ یہ 3 اکتوبر 2020. پھر اس کے بعد اور مستقل رہے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ؟ 2018 کے جنرل الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسر بھی تھا مڈل گرلز کالج میں پی ٹی آئی کی طرف. کون سے الیکشن میں؟ جنرل الیکشن میں 2018 کے. آپ کدھر تھے؟ ٹوبا ٹیک سنگھ 312 کا آفس. جنرل الیکشن کے آپ کیا تھے؟ پریزائڈنگ آفیسر تھا پی ٹی آئی کا. پریزائڈنگ آفیسر. بلکہ میں نے فارم بھی اپلائی کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں, مجھے اس کی تصدیقی کاپی دی جائے لیکن پرووائڈ نہیں کی گئی. اچھا, پریزائڈنگ آفیسر تھے. پھر کیا ہوا؟ آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے؟ جنرل الیکشن میں نے یو سی کا الیکشن لڑا تھا. ہارے جیتے؟ جی میں 3 ووٹوں سے دانلی سے ہرایا تھا. نہیں وہ چھوڑیں, کون سی یو سی؟ 81 سے سر. یہ کہاں کی ہے؟ یہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے سر. اچھا, یہ کون سا الیکشن تھا, کون سا سال تھا؟ یہ 2015 سر. یہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بیٹھے؟ نہیں سر, اس ٹائم میں آزاد حیثیت سے لڑا تھا. آپ نے پی ٹی آئی کب جوائن کی؟ سر 16 میں. جوائن ان 2016. اب کس پارٹی میں آپ؟ سر پی ٹی آئی میں. چھوڑی نہیں ہے؟ نہیں سر. پکی بات؟ جی جی الحمدللہ. اچھا, کوئی اور رہ گئے؟ سارے ختم ہو گئے. آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے انٹر پارٹی؟ جی جی بالکل سر. میں 1 دسمبر کو پی ٹی آئی سینٹرل آفس گیا تھا, اور 4:30 بجے میں نے ان سے فارم مانگے تھے, نہیں ملے تھے. 30 نومبر کو بھی میں گیا تھا. ان کا ادھر کے جو لڑکے ادھر نمائندگی کرتے ہیں پی ٹی آئی سینٹرل آفس کے, انہوں نے کہا جن کو خان صاحب بنائیں گے وہی بنیں گے, کوئی فارم نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. خان صاحب آپ سے ناراض ہیں کیا؟ سر بس سچ بولنے میں ناراضگی ہو جاتی ہے نا جماعتوں میں. آپ نے سچ بول دیا, ایسا خطرناک سچ؟ بس سر کچھ ایشوز چل رہے تھے ٹوبا ٹیک سنگھ میں, تو وہ ادھر میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا, تو اس پہ ذرا میرے سے
नाराजगी चल रही थी. चलें, ठीक है. Okay. My lord, may I make short submissions on Very behalf of the short. board? Very short. I'll be as brief as I. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court to the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to. जी मिला ये 171. जी. As my lord will observe, my lords will observe, and lady, मैंने इसमें Constitution of PTI की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है, और उसमें पहला सफ़ा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है उसमें कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमिटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं. इसमें नंबर 1, नंबर 4 are no longer with us. With us, meaning they've passed away. अच्छा. Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, 7, 9, 10 and 11 have left. Party. Ji, only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They've left the party. ठीक. Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active in the party. I believe he's still in the party. Ji, bilkul. ठीक. Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The president, जी. Akbar S. Babar. Ji, they are very much. Okay. Ji. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to. No, why are you showing its relevance? To demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिल के हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूँ, और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है. जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है, और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था. देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया, अंसारी साहब थे वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई, और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स. बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी, पहले ये बात की है जी. आई डू नॉट हैव the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात जी. नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पेज 58 जी. ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है, ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त. I can't see your name. Read it. जी, इसमें आप this letter is written to the Secretary Election Commission, application for allotment of symbol. इसमें authorization है, my apologies जी, इमरान खान साहब का सिग्नेचर है, और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं, और इसके आगे मैं आपका नाम कहाँ जी, मैं वो एनेक्स में है, वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर. Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो application भी थी, मुझे ऑथराइज. पार्टी कब बनी, कौन से साल में? पार्टी तो जी मिड 90s में बनी. ये आइन जो है 99 में आया, और ये सिंबल ये 2002 में क्यों आ रहा है? पहले क्या सिंबल था?
I'll have to get instruction on that. ٹھیک ہے, تو یہ 61 ہو گیا. اور کوئی بات؟ جی, اور اس پہ میں نے پھر ایک سیمپل لگایا another founding member کو پیج 63 پہ کہ جب شو کاز دینا ہوتا ہے تو کس طرح شو کاز دیا جاتا ہے, پیج 63 پہ. چلیں خیر, وہ تو الگ بات ہے. اور اس سے جو آخری کس کو شو کاز دیا ہے؟ This show cause was to Mr. Hamid Khan. کیوں؟ He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. پہلا پیراگراف کیا ہے؟ It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to mala fide. Whereas you are hereby charged. اس میں جو میں جو کب کی بات ہے؟ This is December 1, 2019. اس میں جو it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice, or on page 65 I just want to read one line. This is 64 سے پڑھ لینا. Will not quit party under any میں اسی کا جو مین کوٹ تھا وہ کر رہا تھا. سو دکھ کی یہ بات ہے کہ a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. اس میں آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں 65؟ یہ جی کہ let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I... show cause notice کا کیا بنا؟ I have جو پبلک نالج ہے جی خان صاحب میں اس کے علاوہ 2 اضافی کاغذات جو میں نے جمع کرائے ہیں, یہ وہ ججمنٹس ہیں, ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کا اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جس میں میرا ممبرشپ کا کوشچن ایز اے فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ میں ممبر ہوں, پارٹی اس کو کانٹروورٹ نہیں کر سکی. اس پیج پہ جی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ 68 سے جناب, صرف وہ جملہ بتا دیں. جی میں اس پہ اس میں آپ رسپونڈنٹ تھے؟ جی یہ وہ میٹر ہے فورن فنڈنگ کا, جب میں نے کمپلینٹ اس میں دائر کی تھی اور اس سے جو لٹیگیشن ایمنیٹ ہوئی, وہاں پر بھی یہ کہا کہ یہ ممبر نہیں ہے, اس کی شکایت مت وصول کرو. تو یہ we went to the whole membership story multiple times and here. Where is it held that you're a member? جی in paragraph 10 in view of the above it is confirmed that paragraph 10 page بتائیے. page 71 پہ یہ 10 سے شروع ہوتا ہے جی, 11 میں بھی اس کا ڈسکشن ہے, اور 13 پہ آ جاتا ہوں, 73 پہ to cut it short. Paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary, and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice, which was never been issued in case to respondent number 2. یہ ججمنٹ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ فیصلے کی تاریخ ہے جناب 18/7/2018. which is evident on page 68. اس کی انہوں نے اپیل کی؟ There was an ICA and I believe that اس پوائنٹ پہ اپیل نہیں. This question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, کبھی jurisdiction نہیں ہے, کبھی میں member نہیں ہوں, کبھی ان کا یہ اختیار نہیں ہے, کبھی ان کا وہ اختیار نہیں ہے, writ ہوتی رہی ہے. If my lord wishes, میں وہ list of litigation بھی file کر سکتا ہوں, میرے پاس وہ handy ہوگی. At the end of the day اس litigation کا بنا کیا؟
उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए। बना? शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी। स्टे ऑर्डर चल रहा है। I have not been associated in the show cause proceedings. I have general knowledge. Client है, उनको पता होगा। नहीं, he has not been associated because now the argument client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे। जी, पूछ लें। मे बी मैं गुजारिश पूछ तो लेना। आपको तो शो कॉज की प्रोसीडिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया है। नहीं, उसमें जरा ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शो कॉज दिया, उसके बाद पीटीआई ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना, 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया, एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज्ड इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर। तो अब इनके इल्म के मुताबिक कोई अमर माने नहीं है। बट आई हम्बली सबमिट। शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? नवंबर 2014। First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। और कोई बात? जी सर, ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। कम से कम 4 रीजन बताए गए, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल। नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी। एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी, तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिल्कुल वो फिर ये मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर। यस, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। यस, अब पेज 220 अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं है, ये गलत नहीं है। अब बेशक अपोज करें आपकी पिटिशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात। बिल्कुल, फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना। जी बिल्कुल, तो इन्होंने कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज। तो आपसे इनसे गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है, जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी। सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम, दे विल बी एबल टू शो द कोर्ट कि क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप। अच्छा, और कोई बात? जी, पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया। This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231, paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I along with a delegation of PTI members visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाजे है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। वो तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे। बट अभी मे बी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं, मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है। वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर। अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये करा। तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें। मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी, 215 को अगर इजाजत दे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई। करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहां पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहां पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है।
जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूँ. 215. अच्छा. जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है. आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया. आपका पॉइंट क्या है? कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू. और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, इसी ज़मीन में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना PTI के अपने इलेक्शन रूल्स हैं उसमें भी वो छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं. उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें. आफ्टर he announces. ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट. I will not take more than 30 seconds. The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं page 100 of the PTI rules. Where will we find them? On our books? जी page 100 of the petition. Page 100. जी. जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया. The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है. वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता. मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है. ये अभिषेक ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती. बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है. अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट. आइन की PTI के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी. या बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हमें अवॉइड कर रहे हैं चीजें. जी 171 पे क्या है? ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पेशावर में पिटीशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की. उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं देता हूँ. मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी. I will defer and support the argument presented by मखदूम साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का तो वहीं पर रहना चाहिए था. ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में, और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन्ड. ये जो पिटीशन इन्हें फाइल की पेशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि एक लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूं. बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि ये कौन है आपके साथ जो खड़े? My colleague Badr, he's been very kind and helpful and also Maybe he's not neither kind nor helpful because he would be checking when we asked a question कि इन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटीशन फाइल की. वो एक्चुअली टेल्स मी, वो पर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें, वो चेक तो कर लें. जी बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटीशन है. बट नहीं वो पिटीशन पेशावर में फर्स्ट है.
उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटिशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है। नहीं जी, ऐसा नहीं। जो मैं शिफ्ट जिसका वो जरा ऑन अ लाइटर नोट था। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। आई होप ही डजंट माइंड। No, I would not be able to read all these documents without them. Just point out, नहीं कह रहे हैं, but actually पैरा 20 में जिक्र किया। सर्टिफिकेट में नहीं है। 20 सर्टिफिकेट में। पैराग्राफ 20 में। 20 में बात। एक सेकंड, नहीं पेज बता दें पिटिशन का पहले। पेज 38। कैंसिलेशन मेंबरशिप भी बता दें। पैराग्राफ 20 में पढ़ें। That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019 and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmitted its result along with all required documents including Form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But इसमें आपने नंबर नहीं दिया और इसमें आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है। मेरे ख्याल अगर या क्या वो बता दें, वो वाला पोर्शन बताएं कि ये अलग कंट्रोवर्सी है। वो I mentioned it, that was the question. I mentioned किया। पेज 50 पे देखेंगे जनाब सर्टिफिकेट। Lordship, I've just received page 50. Page 50 पे जो सर्टिफिकेट है, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court, वो तो बात सही है उनकी। Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IP. ये कौन सी पिटिशन है 5791? जिसमें डायरेक्शन दी थी कि जी आप नहीं पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं पता है, किसी ने इसकी निशानदेही नहीं की अभी तक। मैं अभी बता देता हूँ। एंड पेज 602 पे जनाब फैसला है इसका, इसकी पिटिशन लिखी थी। वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 602 पे फैसला है जी। And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. ये जरा पढ़ें, ये किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया, तो ये क्या चीज है? 602 पेज पढ़ता हूँ जी। Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act 2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of... ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12, 15, 12, ये क्या है? जी मैं लगाया सेंटर को इसमें, मैं देखता हूँ सर इसमें। और ये पिटिशन भी बता दें किस पेज पे है? ये पिटिशन वाज 585 सर। नहीं इसका ये जो 11 इसमें आर यू श्योर? अच्छा अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602.
The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटिशन में ने क्या मांगा था? तो प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब Issuance on page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. आगे it's missing language, sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. G. Any other points? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honour, when you use the word Constitution, just clarify. PTI or Pakistan? PTI Constitution. Achha. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बताता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, sorry. नहीं, apologies. I think there's a last 2 points, sir. प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर. और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं, बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 says a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि symbol, ये जो आपने list देनी है या affiliation associate करनी है, symbol मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी candidate को अपने कागज जमा करा के election लड़ने के लिए. ये जो 1666 is it attending to general elections or intra-party elections? So I'm now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं, general elections. I've not understood the point. Sorry. It was argued that the Election Commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाज़े है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है. तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है. पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूं. सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है. ठीक, जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी 3 consequences थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता. That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition?
You should ask a question. I've asked a question. On the I cannot answer that. लेकिन एक है जो एक और सवाल में जब Badr was kind to mention, जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाज़े प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज़ कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना जी। ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ। सेक्शन 31 नो सर, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 of the Elections Act 2017. In the performance of its functions and duties and exercise of its powers, the Commission shall regulate its own procedure. So अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से, खैर ये तो ओके। और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सब सेक्शन 3 जो है, इट फॉलोज दी सब सेक्शन 1 एंड इट सेज, मैं 1 भी पढ़ देता हूं, द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज, इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट। बाकी अटेंडेंस। और इसी तरह से सब सेक्शन 3, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है, उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं। The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed, and it needs to be empowered. Thank you, coach. Thank you. किधर हैं? जी सर, आई एम इन्फॉर्म्ड कि पहले चिराग होता था बैट से। पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले। किसका? 2002 में पीटीआई का सिंबल की जो बात हो रही है। ओके। जिन्हें आपने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था, तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था। So he's earned his keep. Always. More than grateful. Thank you. Eat anything? My lord, I just want to right of reply is restricted to the points other side is raised. Including the reasons assigned by the bishop. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly, may I just hand over a few notes? Chronology first. My lord, this is a chronology which has just been given. This is just to save your lordship's time. Khan Sahab ko bhi dijiye. जी। I will not read it. This just gives, my lord, the event and the timeline and the page number to facilitate your lordships. अच्छा, एक इनका ये पॉइंट है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आप फाइन लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कर दो, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ये पॉइंट पहले आप एड्रेस कर लें। My lord, with your lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties. 13 or 30? 13. जी। They have been. आज कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में? वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, बट 13 सबूत है 13 का सर, देयर इज एन ऑर्डर। 13 का नहीं, एक तो हमने खुद देखा था, ऑल मुस्लिम लीग वाला जो था, ऑल Pakistan Muslim League. Just place a copy of the order before your lordship. Where they are all being done by one order or 13 orders? By one order. ये order हमें दिखा दें। जी सर। So 13 plus 1, all Pakistan Muslim League was separate to this, so it is included in the 13. My lord, this is not a case of all Pakistan Muslim League. वो तो हमें पता है क्योंकि वो हमने खुद ही लिखा है परसों, इसी के पर कल लिखा। Sorry, this is 12 plus 1 is that. These are the 12 parties. Your lordship will see they're all listed on page 1. Page 1? The very first page.
This is the order नाम तो किसी का नजर नहीं आ रहा है मुझे. पहले नाम. If your lordship will see after the name of the parties, your lordship will see Where are the names of the parties? on commission's notice, Dr. Paul Jacob Bhatti, President Chairperson, All कुछ Pakistan. और आपने हमें दे दिया. इस पे कहाँ लिखा है ये बातें? क्या दिया? ये किस चीज, ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जी सर, the order dated 4th of January 2024. इधर कितने पार्टीज के नाम? Sir, if your lordship see the heading on commission's notice, and then your lordship will see serial number 1 to 12. अच्छा नहीं ये अच्छा अभी ये कुछ और दिया था. अच्छा ओके ये वाला है. अच्छा ओके गॉट इट. ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी, भावलपुर नेशनल पार्टी, सबका पाकिस्तान पार्टी, इनको आपने उड़ा दिया है. Yes, the discussion is in paragraph 24. नहीं ठीक है, वो हम ऑर्डर वो हम नहीं देखना चाहते क्योंकि कल को हो सकता है हमारे सामने चैलेंज हो जाए. जी सर. हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि आपने वो क्या उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट तो नहीं किया है. जी एनपी को प्रॉब्लम की जो डिटेल जजमेंट हमें प्रोवाइड की गई बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन केपी. The time was extended up to 10th of May of this year. उन्होंने रेफरेंस के लिए दे दिए हमें अभी जजमेंट. अवामी नेशनल पार्टी को आपने टाइम दे दिया कि इलेक्शन बाद में करा लो. Sir, that order I have also just taken a look at. It was handed over, a copy was handed over to me. In that particular case, the outer limit of the statute to hold an elections is 5 years. Those 5 years had not expired in their case, and they wanted an extension. अच्छा उनका 5 साल नहीं हुए थे. 5 साल जो सर स्टैट्यूट में आउटर लिमिट है वो 5 साल नहीं हुए थे. उस 5 साल के अंदर अंदर की उनको एक्सटेंशन दी गई. कॉपी दे दूंगा. अच्छा ओके ठीक है गॉट इट. माय लॉर्ड. Okay, what else do you want to say? My lord, a preliminary objection was raised by one of the learned counsel. Maintainability. Our respectful submission is that if this objection, first your lordship may see, file किधर गई file? Election Commission please order it. If that in a number of cases the Election Commission has come before this honorable court and we have prepared the list to show recently the number of cases which I have to move everything. The Election Commission has come before this honorable court and this honorable court has dealt with their matters. Your lordship saw that this has been happening way back since the case of Javed Hashmi. And your lordship will see these are all petitions of 2023 and 2022 which have been disposed of by your lordship's. Election Commission's petitions have been entertained under Article 185. 2 quick points on that. These are not reported judgments. No, my lords, insofar as we are aware, they are not. और आपने एक reported judgment भी तो दिया था. जी सर, दो दिए थे. कल दिए थे ना आपने? जी सर. वो तो लगे हुए हैं आपकी बुक में. जी सर. हाँ. वो भी लगे हुए हैं. 2 अनरिपोर्टेड भी दिए थे. वो अलग से दिए थे जिसमें से एक इसी बेंच का जजमेंट है. सर, the short point to be made in that respect is that this would mean, if this interpretation is accepted, it would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something My lord, I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again because the second order was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi this honorable court was dealing also with 2 orders, and this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had elected... You read out that portion. Yes, my lord. The citation ki dobara batane. Ji sir. This is, my lord,
PLD 2008, Supreme Court 735. It is in volume 1 of your Lordship's bundle. And the relevant page was? Relevant page was, my Lord, 760 to 761. And this is by what? How many judges? My Lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD is a citation? PLD 2008, Supreme Court 735. At 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted. My Lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it and dealing with it. My Lord, from there, we immediately, I have already given your Lordship a chronology. We immediately move to the What is the significance of the chronology? My Lord, the chronology is just to facilitate your Lordships to show what event took place on what date and where it is mentioned in these 3 paper books of your Lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है document. जी, we have given. वो mark कर दीजिएगा. I don't agree. जी. So this is the chronology, my Lord. Insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my Lord. Your Lordship you want knows to the launch reason. an attack, or you withdrawing the attack? No, my Lord. My submission is based on this, that the submissions which your Lordship have heard, in order to save your Lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your Lordship. The controversy significantly narrows down. If your Lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your Lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in one paragraph, and paragraph 10 is important. The Lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my Lord. The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. The finding is in paragraph 10. And I just read out the highlighted portion in paragraph 10. We've read it. What do you want to say? My Lord, I want to say that the High Court is saying that so far as the facts before the Commission are concerned, we will not go into that facts. So if ECP had jurisdiction in the matter, then we had no mandate to interfere in the said findings. So they are saying we'll accept the findings of fact as they are. We will not interfere with them. मुझे थोड़ा contradictory लग रहा है. My Lord, Is it my imagination or what is it? My Lord, in a sense it is, and I'll show to your Lordship in a moment why it is, but may I say what they're saying over here? They are not engaging with any of the facts which were stated in the impugned order, on the basis of which it was declared that they are not eligible to assemble. The High Court does not engage with any of the facts. They accept those as correct, and they say if the Commission had jurisdiction, that's the end of the matter. My Lord, your Lordship may turn the page. Paragraph 11 on page 8, I have highlighted the relevant portion, and I move on, if your Lordship may then move on to the next relevant paragraph, which appears on page 13. In the middle of the paragraph, they say that the case of Salahuddin Tirmizi is not applicable. I have shown to your Lordship that it is, and how it is. What is the reason given? My Lord, the reason they give is that the petition filed by Mr. Umar Aftab Dillo and others in the Lahore High Court, they do not at all engage with WP 81171, which was with respect to the first round. However, as shown by your Lordship, that was a fact which was before them.
जवाद हसन साहब की जो ऑर्डर है जी जी वो पिटिशन का क्या नंबर है? 287, that's the one they engage with. 287 पहले फाइल हुई थी या 5791? 287 is subsequent. What was earlier was 81171. They don't mention that at all. क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज तो किया अपनी पिटिशन। जी बिल्कुल डिस्क्लोज किया है, बट under your according to your lordship's judgment in the Salahuddin Tirmizi's case, they were obliged to deal with that petition. नहीं तो वो समझे शायद एक ही पिटिशन थी लाहौर वाली, क्योंकि यहाँ अर्लियर इन टाइम था तो ये कंटिन्यूटी हो रही है। मगर अगर वो अपने ऑर्डर में तस्करा करते कि जी नहीं इससे भी पहले एक पिटिशन थी तो शायद उनका फैसला बदल जाता। Absolutely correct, my lord, and that was pointed out to them in oral submissions, and that was okay, वो अब आप देखिए ना, अगर आप ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि अगर आप पिटिशनर के वो जो पैराग्राफ 33 पढ़ा था उसमें रेट पिटिशन का उन्होंने नंबर नहीं दिया। That's correct, my lord. जज साहब सोच रहे होंगे कि ये एक ही पिटिशन है, maybe उनको ये नहीं पता था कि 3 पिटिशन थी लाहौर में। That's correct, my lord. That's correct. क्योंकि अगर वो नंबर दे देते तो फिर तो फिर कॉन्शियस डिसीजन हो गया। If I was a judge, I could have also committed the same mistake. ये तो हो गया क्योंकि पहले वाली इधर आए थे ये। I don't know, number उधर नहीं लिखा उधर। My lord, so far as my instructions are concerned, the counsel appearing for the Election Commission of Pakistan in his submissions had provided the number, but the record over here in terms of the judgment doesn't disclose it. My lord, if your lordship turns to page 18 now, the question is identified. In paragraph 19, the question is identified, and that's highlighted. The moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe, and adjudicate the intra-party election dispute of procedural impropriety in the matter in the election process of a political party. Then the last 3 lines, the verbiage of section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of the section 209 of the Election Act that a political party shall within 7 days from the completion of intra-party election submit a certificate signed by office. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of commission to publish the set. वही बात हो रही है, उन्होंने कहा सर्टिफिकेट आ गया बस बाकी That's it. So they say we do not need to go. आपका कहना है कि सर्टिफिकेट तो is a culmination of things. Yes. In fact, even things follow. उनका कहना है ये नहीं सर्टिफिकेट आ गया, आप हमारी इंटरनल मामलों में झांके मत। जी सर। Sir, if that were the case, then the ECP really has no power under 215(5) to take any action in any case at all, because all that is required is a certificate signed by the party that we have held an election and following are our office bearers. Whether the election has been held validly, constitutionally, in accordance with their constitution. एक सवाल रह गया। सर, ये जो कंप्लेंट आपके पास आई 14 कंप्लेंट्स, माय लॉर्ड, पहली दफा जो आपने नोटिस दिया था 2021 में, वो भी कंप्लेंट्स आई थी या वो आपने भेजा था कि इलेक्शन का टाइम हो गया है? सर, we had very initially we had 2021 very initially we had ourselves written to them without any complaints. Any complaint. We had written. इस दफा कंप्लेंट्स आई? जी सर, we had डिफरेंट नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं दे रहे हैं। सर, that's correct sir. ठीक, तो can you say there's a different list than the Lahore High Court, because the list in Lahore High Court pertained to not holding of elections and the list in Peshawar High Court pertains to not holding of proper elections. My lord, can you distinguish them or no? My lord, on the 2021 show cause notice, there was no list. They said, give us time, give us 1 year. We gave them 1 year. The list started with the order of the Election Commission of 23rd June, where on the basis of complaints and on its own findings, the Commission said that this 23rd June का order उन्होंने कहाँ challenge किया? उन्होंने वो order जो है वो लाहौर में challenge किया. That's WP 81171. जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, पेंडिंग है अभी, वो पेंडिंग है। तो मुझे अगर कल वो अगर उसको मान लेते हैं, इनकी बात रिट अलाउ कर देते हैं, तो वो वाले जो लोग जीते थे कौन से इलेक्शन में 8 जून या 10 जून के जीते, जी तो फिर वो बन जाएंगे। जी सर।
10 June के, there is a confusion about dates, but 8 to 10 June. That's absolutely correct, because then the second order. 8 जून है या 10 जून है? 10 June. कभी 10 जून का है, कभी 8 जून 8 जून का है. That's one of the discrepancies which the Election Commission also points out. नहीं, इनका आपका क्या है, 10 जून है 8 जून, क्या मौक़िफ़ है? अली जफर साहब, वो वाला इलेक्शन 8 जून का है, 10 जून का है? 8 जून. मान लेते हैं 8 जून या नहीं? Sir, let's accept 8 June. That's correct. But if that election is held to be valid, then the second order of the Election Commission, which is now impugned before the which was impugned before the Peshawar High Court, cannot stand. If the Lahore High Court accepts that writ, this second order will fall. Either you take away the possibility. That possibility is a possibility. Yes, it is. Maybe not a probability, but it's a possibility. Yes, my lord. Yes, it is. So it is amounts to the same. Whether that's the test, I would imagine. I don't know. My lord, that's exactly the test, and that's the test as laid down in Tirmizi and as When the court said कि भाई अब तो ये infractions हो गया, अब इसको withdraw कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको हम सुनेंगे 5 member bench प्लीज लगा दें जी, क्योंकि वो learned single judge said कि भाई इलेक्शन हो गए भाई, खत्म हो गया अब ये, या कर रहे हैं आप इलेक्शन जो भी, I don't know whatever the thing is. So they kept it pending. They kept it pending and they said, no, please send it to a bench or of let's 5 put judges. it the other way around. Suppose Peshawar dismissed it. So Lahore allowed it. ये भी हो सकता है? Yes, my lord. अच्छा. In either event, the submission is that on the basis of Tirmizi, the Peshawar High Court, with great respect, had no jurisdiction. If your lordship may see page. अगर हम समझे कुछ आप हमें ज्यादा बातें बताएंगे जमहूरियत के मुतालिक. My lord, may I just finish my engagement with this particular judgment? The combined page 20, the combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. My lord had observed that this is a judgment in rem. Yes. Or is it not? It is, my lord, because it is under Article 201 of the Constitution, it will bind the Election Commission because it is now declaring a finding of the High Court on a question of law. So it will act as a precedent. In view of this, the Election Commission now cannot go against this finding in any case at all. It will apply in every case. This effectively, elections are over. If we uphold the judgment. Yes, my lord. So they don't need to hold election. Then 215 is redundant. Because, my lord, if the power under paragraph subsection 5 of 215 is taken away, then the Election Commission's authority to insist that intra-party elections be held and be held in accordance with the Constitution. That's the statutory language. In accordance with the Constitution of the political party. That is the language which is repeatedly used in 209, 208, 215. What is next point? My lord, if your lordship may then please graciously look at page 25. And that's the last portion I am identifying. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of absurd provision of law. My lord, find that word very offensive. My lord, this honorable court and the High Court can either hold a law to be valid or a law to be invalid, being in violation of the Constitution. It cannot, without holding a law to be invalid, hold that the law is absurd. That means if it was striking it down, it could be held. Yes, maybe. Yes, my lord. Yes. Not very legal language, but okay, acceptable. So when they are not striking it down, not to follow it on the basis that it is absurd, means that they have not found it in violation of the Constitution, because if they did, then they should have struck it down. Yes. But if they did not, then they have to follow it. The High Court has to apply the law then. It can't simply walk away from the law saying it's absurd. ठीक है, ये आप वो कह रहे हैं कि जो declaration हमने नहीं मांगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तो एक inbuilt implied term है, उसका क्या कहेंगे आप?
My Lord, the submission is that even if they have not sought a declaration, in view of this reasoning of the Peshawar High Court now, what is left in subsection 5 of section 215? Can subsection 5 of 215 be applied in any case from now on till any time in the future? What's the answer? The answer is no. If the party has given a certificate that elections have been held, the Election Commission has no authority to examine whether the elections were in accordance with the constitution of the party or the law. The certificate of the chairman of the party or secretary general of party, whoever is the competent authority, will suffice. That will be the end. That would be the end of the authority of the Election Commission. The only way in which the Election Commission will be able to invalidate an election is if such a certificate is not given. एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, एक तो होता बाद में इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप जल्दी जल्दी चीजें कर रहे थे, ये वो आपको ऑर्डर मिला, वो इंटरिम इंजंक्शन का उन्होंने ऑर्डर लिया या नहीं मिला? वो जो पेशावर वाली हाई कोर्ट का, एक वो बता दें। और दूसरी बात ये है कि ये इतने अरसे से आप इनसे कहने के इलेक्शन करवा लें, तो क्या वजूहात हो सकती हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे? My Lord, I mean, I know it's a realm of speculation. If you don't want to speculate, fine. My Lord, I would hesitate from speculating. I would move away. My Lord, our respectful submission in respect of these. ये रत्नू साहब ये रोमन 3 में इन्होंने जाके फिर उसका इफेक्ट दे दिया खुद ही 215 का, ये क्या है फिर? Sir, our submission with respect is that is the inherent contradiction which my Lord the Chief Justice was pointing out as well on page 26. If 215(5) is an absurd law, then how can a writ be issued strictly and is entitled to the election symbol strictly in terms of sections 215 and 217 read with any other enabling provision of the Election Act? So if this is an absurd piece of legislation, if no action can be taken on the basis of this legislation by the ECP, what is the basis of the honorable judges of the High Court to issue a writ on the basis of that same absurd provision of law? Unless subsection 5 is struck down. Unless the provision has been. My Lord, if subsection 5 had been struck down, then the scope of controversy before this honorable court and submissions would have been entirely different. But over here, the situation is that it is not struck down. It remains on the statute book. It remains as a valid piece of legislation on the statute book, but for all effects and purposes, it is made redundant. It is your Lordship's consistent jurisprudence that no piece of legislation would be regarded as redundant. Your Lordship can declare it as unconstitutional and therefore void, but your Lordship cannot declare it as absurd and redundant. That's the respectful submission. That's the line of distinction I draw between a provision of the law which is in violation of the Constitution and therefore for all practical purposes doesn't exist. Noted. And the one which exists, which has been made redundant. My Lord, those were all the submissions that we had to make. Did you find those orders or no? 11, 12. My Lord, one of the orders is at page 302, part 2. First year. जी My Lord, that is at page 302. Your Lordship will say interim relief notice for 19th. Meanwhile, the respondent ECP is directed to continue. Yes. Continue. The earlier petition continue with the proceedings pursuant to the impugned notice. However, no final order shall be passed against the petitioners. Then, if your Lordship will see page 308. As the main case has already been fixed for hearing on 19th of December, therefore notice of CM be given to respondents for the date fixed. In the meanwhile, the petitioners are directed to appear before the Election Commission of Pakistan pursuant to the notice dated 8th of December 2023. However, the respondent shall not pass any adverse order against the petitioners. What were they required to appear for then? My Lord, just to attend the proceedings. So, hear them out, don't pass any order. Okay.
And if your lordship may turn to the next page, 309. ये चैलेंज फिर क्या किया था उन्होंने उसमें? Sir, this was the time with the show cause notice had been notice challenge की. Yes. There was no order of the commission. No, my lord. At that, yes. The simple show cause notice challenge की है. Your lordship will see the notice is dated 12/12/2023. That is at page 576. Part 3, if your lordship has the chronology, it's on page 4 of the chronology. नहीं, हम actually देखना चाहते हैं. जी sir, it's at page 576, part 3. Sir, ये page निकालो, 596. तो ये चैलेंज की थी. जी सर. ये दिखा दें प्रेयर से कि यही चैलेंज किया था कुछ और. If your lordship may turn to the petition, that, my lord, is there at page 585. The prayer clause at page 590. And the proceedings are being called into question. If your lordship will see. इस शोकॉज का तस्करा कहाँ है? कि तो कह रहे हमारा सर्टिफिकेट पब्लिश करें. My lord, yes, and they are mentioning the proceedings before the ECP, and your lordship will see the first page of the petition. No, I don't think so, because if you see the date of the petition, this is 9/12/2023. My lord, yes. Your notice is 12/12/2023. My lord, yes. So I don't think this was under challenge. My lord, this was 14/12/2023, page 585. Huh? 585. जी. 585 में क्या दिखा रहे हैं? That is not the notice under challenge. That's not. The prayers are all there. 9th of December को इन्होंने फाइल की ना petition. If your lordship may, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारा ये symbol दे दीजिए. If your lordship will see, they have thereafter filed a CMA, page 592. They have filed a CMA, which is at page 592. Application from Terminal. And your lordship will then see at page 594, paragraph 5. ये इंडेक्स में लिखा हुआ है नोटिस इशूड बाय ईसीपी. यस माय लॉर्ड, यस, इंडेक्स में भी है और फिर पेज 594 में पैराग्राफ 5 में भी इसका जिक्र है. ये इन्होंने अमेंड नहीं किया मगर they brought it on record. They brought it on record. Got it. And if your lordship will see 595, their prayer, they're asking for it to be suspended. And impugned notice be suspended. That is added by hand. अमेंड नहीं करना चाहिए थी. My lord, it ought to have been, but that's application 151. Yes, my lord. And it's mentioned in paragraph 5, the notice is mentioned in paragraph 8 again. Got it. My lord. So it's mentioned in 2 paragraphs. कुछ वो जो स्टे ऑर्डर्स वाले दिस मैंने देखा हाँ वो स्टे ऑर्डर्स में सीएम मेंबर भी ऊपर लिखा हुआ है. ठीक. ये पहली पिटीशन किसने फाइल की थी? ये पेशावर में 5791. शख्स कौन था? दिखाना भाई. My lord, I'll just give it to your lordship in a minute. This is page 585. कौन बंदा था? PTI. Sir, it is page 585, Pakistan Tehreek Insaf. नहीं, वो शख्स कौन है? Muhammad. Through its authorized person. वो कौन है authorized person? My lord, if your lordship will see, there is an affidavit with the application at page. Malik Anwar Taj. Malik Anwar Taj, उनका affidavit लगा है 596, and he is also the petitioner number 3. इधर ना वो हैं क्या नाम है? उमर सेक्रेटरी जनरल इनके कौन है? उमर अयूब सर.
इस वक्त तो उनके सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे या ये थे? नहीं सर, ये नहीं। मलिक अनवर ताज थे? No, Malik Anwar Taj, my lord, doesn't, he's, as your lordship will see, is vice president PTI KPK. ठीक, बस? My lord, that's it. Thank you very much. Anybody else? Everybody over? और बात तो नहीं है? Khan Saab, Ali, sorry, I think compliment goes to, first of all, Ali Zafar Saab and then Khan Saab and Makhdoom Ali Khan Saab and Ahmed Hassan, we all argued very well. I wish you had not argued so well. Our job would have been easier. When the cases are very argued well, both sides, the job of the judge becomes more difficult. So now let us breathe and absorb and let's see. We'll have a discussion. Let's see what we come up with. Can't say anything yet. I have to have discussion with my colleagues. Thank you very much. जी
आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तवील समाअत के बाद दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। सुबह से दलाइल जारी थे। सबसे पहले पीटीआई के वकला के दलाइल शुरू हुए, उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड के तौर पर इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से तवील दलाइल दिए गए। दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से फैसला महफूज किया गया है। अब से कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। आपको न्यूज़ 24/7 उर्दू की स्क्रीन पर लाइव फैसला सुनाएंगे। इस दौरान आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आप इन खबरों की डिटेल से और अपडेट से बाखबर रहें। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आपको बताएं कि अहम पेशरफ्त होने जा रही है। बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या फिर नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का जो टाइम था, जो डेडलाइन थी 7 बजे तक की थी, 7:20 से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। अब 7 बज चुके हैं। क्या पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या फिर नहीं, इस फैसले का इंतजार सबको है। कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। जैसे ही फैसला सुनाया जाएगा आपको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला सुनाएंगे। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तवील समाअत के बाद दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। सुबह से दलाइल जारी थे। सबसे पहले पीटीआई के वकला के दलाइल शुरू हुए, उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड के तौर पर इलेक्शन कमीशन के